شاہ حمزہ نے دبئی سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم. I want to ask a question about the meaning of an ayah. Surah number 33, ayah number 72. Inna aradna al-amana ala samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmalnaha minha وَحَمْلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک امانت آسمانوں میں، زمین پر، پہاڑوں پر اتارنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن انسان جو تھا وہ اس کا حامل ہوا۔ وَحَمْلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس کا حامل ہوا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ یہ اسم ذات کی امانت ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان، پہاڑوں پر اس کو نازل کیا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو یعنی قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات سے نہ ملے۔ اب پہاڑ پر اپنی تجلی کو گرانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے کیا، تو پھر کیا ہوا؟ 70 جو سردار تھے مختلف قبائل کے، وہ ہلاک ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور جو تھا وہ جل گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ہوگا جس میں تاب ہوگی تجھے دیکھنے کی؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو یہ اس میں ذات اللہ کی امانت ہے۔ اور پھر یہاں جو انسان سے مراد ہے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر انسانوں کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو تھا، ماضی کی بات ہو رہی ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یعنی اب دو چیزیں ہیں یہاں پر، ظلوما جہولا یعنی ظلمت اور جہل۔ ویسے تو عمومی طور پر جتنے بھی یہ ترجمہ کرنے والے ہیں یہ ظلمت کو کہتے ہیں تاریکی، ڈارکنیس، اور جہل کو کہتے ہیں اگنورنس، لیکن یہ غلط ہے۔ ظلمت کا مطلب ہے نار، اور جہل کا مطلب ہے دل کی سیاہی، دل کی سیاہی۔ تو اب 1,80,000 جالے جو اس کے اوپر لگائے ہیں تو دل کی تو سیاہی، جہل تو ہوگا نا۔ جب یہ لطائف انسان کے جسم میں رکھے جاتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد، تو جسم میں، خون میں جو ظلمت دوڑ رہی ہے اس ظلمت کے زیر اثر آ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر 1,80,000 جالے چڑھا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، سیاہی میں۔ پھر اس کو بیدار کرنے کے لیے کوئی مرشد کامل چاہیے۔ اور یہ واقعہ کب ہوتا ہے کہ انسان اس کا حامل ہوا؟ جب اس میں ذات اللہ اس کو عطا ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، بے تحاشا پسینہ نکلتا ہے، اور دل کی دھڑکنیں بڑی تیز رہتی ہیں شروع میں۔ اچھا، اس کا حامل انسان کیسے ہوا؟ سارے انسانوں کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی، کچھ انسانوں کے لیے کہی گئی ہے۔
اگر سارے انسانوں کے لیے کہی جاتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بے ہوش کیوں ہوتے؟ سارے انسانوں کے لیے تو نہیں کہی گئی نا، جن کے لیے کہی گئی ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کے نور سے بنایا ہے، اس میں ذات کے نور سے۔ جب اس میں ذات کا نور ان کی فطرت میں ہے، جن دلوں کی فطرت میں اس میں ذات کا نور باطنی طور پر ازلی طور پر ودیعت کر دیا گیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی اس میں ذات اللہ کا ذکر انہی قلوب میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو امانت ہے وہ ہے اس میں ذات اللہ کی۔ یہ جو اس میں ذات اللہ ہے، ہم چونکہ تعلیم کا ذریعہ جو ہمارے پاس ہوا ہے وہ تحریر کی صورت میں ہوا ہے، ہم کو تحریر کے ذریعے سکھایا گیا ہے، اس لیے میں ہم ہر چیز کو جو ہے اس کا ایک ہی ایکسپریشن جانتے ہیں، اس کا ایک ہی مظہر جانتے ہیں، تحریر، لکھا ہوا، اور کچھ نہیں جانتے۔ یا تو اگر ہم کو کہا جائے گا الف اس میں ذات اللہ کا جو ہے استعمال کریں تو ہم کیا کریں؟ یا تو لکھ لیں گے یا پھر زبان سے اس کا ذکر کر لیں گے۔ اس میں ذات فی نفس ہی ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نام ہے، اب یہ مغالطہ ہمیں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنا نام ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ The only place where it is stored and treasured is our mind. اور orally جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیا ہم صفات دیکھ کے نام رکھتے ہیں بچوں کا؟ خود ہی جو اچھا لگتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ نام جھوٹا ہے، یہ نام ہاں، کیونکہ جیسے اب تنویر ہے، تنویر کا کیا مطلب ہے؟ تنویر لفظ نکلا ہے نور سے، یعنی تنویر کا مطلب ہے وہ شے جو منور ہو، لائٹ اپ، انلائٹنڈ، تنویر۔ لیکن آپ اس کی شکل کی طرف دیکھیں، وہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں انلائٹنمنٹ؟ یعنی سیاہی ہے نا رنگت میں، تو نام کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں نا۔ خیر، ہمارے جو نام ہیں ہم نے اسی کے اوپر اگر اللہ کے نام کو بھی تعبیر کر لیا تو یقیناً ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کا جو نام ہے وہ صرف وربلی استعمال نہیں ہوتا، تحریر میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اس کا اینی ایکٹ، یعنی جیسے اللہ مسکرایا، تو اب یہ فعل ہے نا، اللہ اب یہ ایک فعل ہے۔ جب اللہ مسکرایا اور یہ مسکرانے کا عمل ہوا تو اس وقت وہ عمل امر ہو گیا اور ایک صورت اختیار کر جاتا ہے، اور ایک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کیا کیا؟ کسی کو تو اپنا کوئی اسم دے دیا، انبیاء میں، مرسلین میں، اولیاء میں، فقراء میں، صالحین میں، صادقین میں، کسی کو تو اپنا ایک اسم دے دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا۔ اب وہ اسم کے ذریعے انہوں نے نور بنانا ہے۔ لیکن کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے افعال عطا کیے، افعال عطا کیے۔ اب مثال کے طور پر کبھی اللہ مسکرایا
اس مسکراہٹ کا ایک وجود بن گیا، اور پھر وہ وجود اللہ نے تحفتاً کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو عطا کر دیا، پھر وہ اس کی شخصیت کا خاصہ ہو گیا۔ جب بھی وہ مسکرایا اور اس کے ساتھ جو مسکرا دیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ جس طرح ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟ ابلیس کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ جب اللہ نے اظہار کیا اپنے غضب کا، فعل ہے، اس فعل کو، غصے کے فعل کو اللہ نے ابلیس میں ڈال دیا۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ در حقیقت ابلیس ہے کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے، فعل غضب خدا ہے۔ فعل غضب خدا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو ہے، اللہ کا اسم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سلطان باہو کی کتابوں میں پڑھا، غوث اعظم کی کتابوں میں پڑھا، پھر سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے تواتر کے ساتھ سنا کہ اسم ذات اللہ کائنات میں پہلی دفعہ آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدم صفی اللہ سے جو کلمہ شروع ہوا اس میں بھی لفظ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ ہوا اس میں بھی لفظ اللہ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ان میں بھی اللہ کا نام تھا۔ تو پھر عطا حضور پاک کو ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب اس میں اللہ تمام کلمات جو ہیں ان میں موجود ہے، تو پھر اس میں ذات اللہ تو پہلے بھی نبیوں نے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آدم صفی اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے جسم میں روح پھونکی، تو جب روح نے استقرار پکڑا آدم صفی اللہ کے جسم میں جا کے، تو اس نے کہا یا اللہ۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صرف حضور پاک کو عطا ہوا پہلی دفعہ۔ یہ کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ اس میں ذات اللہ جو ہے، ایک تو آیا ہے وربلی، زبانی طور پر چلتا آیا ہے، جس کو ہم کہیں گے اورل ٹرانسمیشن۔ The name اسم ذات was orally transmitted to all، ٹھیک ہے نا؟ save محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو جو ہے زبانی کلامی طور پر اسم ذات کا جو ہے وہ نام یعنی استعمال کرنے کو ملا ہے، اور اس کا جو فیض ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اس کا جو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بتاتے ہیں۔ ایک بندہ آیا داتا گنج بخش بابا فرید گنج شکر کے پاس، کہنے لگا جی میرے جو ہے ضرورت مند ہوں، میری بچیوں کی شادی ہے، کچھ دعا کر دیں۔ تو آپ نے تھوڑی سی شکر اٹھائی، اس کے اوپر 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے پھونک دیا، وہ سونا بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اور وہ بڑا خوش ہوا۔ خوش اس بات پہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑی سی شکر سونا بنی تھی، خوش اس بات پہ تھا کہ لے بھائی 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے شکر سونا بن جاتی ہے، گھر جا کے تو بوریاں کھول دوں گا میں۔ خیر وہ گھر گیا، اس نے اچھی خاصی شکر جو ہے وہ جمع کر کے سامنے رکھی اور قل هو اللہ احد دھڑا دھڑ پڑھنے لگا۔ ساری رات قل هو اللہ
ہوا پڑھی اس نے، کچھ نہیں ہوا۔ صبح جو ہے بابا فرید کے پاس حاضر ہوا بڑی ندامت کے ساتھ، کہنے لگا حضرت آپ کو یاد ہے کل میں آپ کے پاس آیا، ضرورت مند ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ کچھ کرم فرمائیں، تو آپ نے شکر پر 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے پھونکا اور وہ سونا بن گیا۔ میں نے گھر جا کے ساری رات شکر پر یہ پڑھا ہے قل ہو اللہ احد، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ کے پاس جو قل ہو اللہ احد ہے وہ مختلف ہے؟ فرمایا نہیں، قل ہو اللہ احد تو وہی ہے جو تو نے پڑھا، لیکن زبان تیری فرید کی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا، زبان وہ نہیں تھی نا۔ تم جتنی چاہے دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھ لو، کچھ فائدہ ہوگا؟ پڑھ کے دیکھو، ابھی سونا بنا دو اگر ہے تمہارے پاس اس کا فیض، تو اس کا مطلب ہے قل ہو اللہ احد کا فیض نہیں ہے تمہارے پاس، تم بس باتیں کرنے والے ہو۔ جب کوئی غیب کی باتیں آ کے بتائے تمہیں تو تم جو ہے سوال پھینکتے ہو تیر کی طرح، اچھا جی قل ہو اللہ احد کا ترجمہ کر کے بتائیے، اور کیا آتا ہے تم کو؟ اب جیسے تم ہو، تم یا گوہر کہہ کے کیا کر سکتے ہو؟ تو پھر تمہارے پاس کہاں ہے فیض گوہر کا؟ کہہ دو یا گوہر، جس کو بھی دعویٰ ہے، جس کو بھی کہ جی میں سرکار سے متعلق ہوں، تعلق ہے میرا، مجھے فیض ہو گیا ہے، چل بول گوہر شاہی، اب بتا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوا نا کچھ بھی، تو فیض کہاں ہے؟ مزہ تو تب ہے جب تو گوہر شاہی بولے تصور کر کے کسی کے دل پہ اور وہ دل زندہ ہو جائے۔ یہ اس میں ذات ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے کلمات کا اعلان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ اللہ نے ادا کیا ہے، آپ کو عطا کہاں ہوا ہے؟ آپ نے سنا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، سنا ہے آپ نے، فیض تو عطا نہیں ہوا۔ اب یہ کلمہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی معلوم تھا نا، جس طرح ہم کو اپنا کلمہ معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کو معلوم ہے نا، ان کو بھی ان کا کلمہ معلوم ہوگا۔ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ اے اللہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ آئی ایم واٹ آئی ایم، یہوے، اپنا اسم عطا نہیں کیا، اپنا اسم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسم عطا ہوا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اسم عطا ہوا تو یہ اسم 2 طرح کا تھا۔ کتنی طرح کا تھا؟ ایک اسم تو وہ تھا جو ان کے وجود میں طفل نوری تھا اس سے نکلا تھا، ایک تو وہ تھا نا، کیوں جی؟ ایک وہ تھا اسم ذات اللہ کا فعلی جثہ مبارک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ غار حرا میں جب بیٹھے تھے تو جبریل آیا، کہا اقرا باسم ربک الذی، یہ رب کا اسم آیا ہے۔ تو یہ اسم کون سا تھا؟ یہ قولی تھا، یہ تمہارے لیے تھا کہ تم یہ نام استعمال کرو، اپنے قول میں لاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کا رگڑا لگاؤ، پھر اسے نور بناؤ۔ اور وہ جو اس طفل نوری سے نکلا تھا اس میں ذات، وہ کون سا تھا؟ وہ فعلی تھا، کچھ بھی نہ کرو، اس کا فعل اللہ کا، اللہ اللہ ہے، خود ہی اللہ اللہ ہوگی نا۔ وہ 7 سال کی عمر تھی حضور پاک کی، کتنی؟ 7 سال۔ تو آپ کعبے میں تھے، تو جبریل آیا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کی صفائی کی۔ اب آپ کہیں گے دل گندا تھا کیا؟ اس دنیا میں آنے سے آپ نہا دھو کے جائیں، اور اگر فضا میں گرد ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو آپ پر گرد جم جائے گی نا۔ تو محمد رسول اللہ تو پاک ہی پاک ہے، لیکن اس دنیا میں آئے نا
تو اس دنیا کے اندر جو نار آگے پیچھے چھا رہی ہے اس کی گرد تو جمے گی یا نہیں جمے گی؟ تو وہ گرد صاف کی دل سے، اور اس کے بعد ایک نوری نطفہ ان کے قلب میں پیوستہ فرما دیا. نوری نطفہ ان کے قلب میں پیوستہ فرما دیا. اب وہ جو نوری نطفہ تھا وہ نوری نطفہ حضور پاک کے اندر ہی اندر اس میں ذات اللہ کا ذکر شروع کر گیا. 7 سال کی عمر سے حضور پاک کے اندر سینے میں اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں جب آپ کی عمر 7 سال تھی. جب ان کی عمر، پھر جب غار ہرا میں وہ لے کے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفیوژن ہو گئی کہ یہ کون سا اسم لے کے آیا ہے، وہ تو دھڑک رہا ہے میرے اندر. اس نے کہا اقرا، انہوں نے کہا انا لیس بقارئ، میں کیوں پڑھوں، میں کیوں اقرار کروں، میرے پاس تو اسم ذات ہے. سمجھ گئے آپ؟ میں 1986 میں ندیم بھائی کے ساتھ لاہوت لامکاں بلوچستان جی شاہ نورانی گیا. کہاں گیا؟ اب میں ان کے دربار پہ فاتحہ کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا میں نے کہ وہ باہر نکل آئے، قبر سے باہر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں اسم ذات عطا کرتا ہوں. تو میرے دل میں یہ پہلے تو یہ خیال فوراً آیا کہ یہ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ حقیقت کے ولی ہیں، تعلیمات حقیقت طریقت سے آگے ہیں، تو ان کو نظر نہیں آ رہا میرے سینے میں اسم ذات پہلے سے موجود ہے. تو مجھے بڑی کنفیوژن ہوئی، بھئی یہ تو یعنی پیر اکمل ہیں، جو حقیقت کا مرشد ہوتا ہے اس کو اکمل کہتے ہیں. میں نے تو کہا یہ تو درجہ یعنی اکمل پر ہیں، تو ان کو نظر نہیں آ رہا میرے سینے میں اسم ذات ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارے پاس نہیں ہے، کہنے لگے تمہارے پاس، اور میں اس بات پر بضد کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس ہے، میں کیوں لوں. اب یہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا لیا، سرکار گوہر شاہی سے شکایت کر دی اور کہا کہ سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کا ماننے والا میرے پاس آیا، میں نے اس کو اسم ذات آفر کیا اور اس کے دل میں اسم ذات تھا ہی نہیں، تھا بھی نہیں، تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ اب یہ راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بتائی نہیں. تو پھر جو ہے سرکار کے پاس جب یہ بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہوا کیا. تو میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی میں مزار میں داخل ہوا تو یہ بلاول شاہ نورانی میں نے دیکھا کہ یہ اپنے قبر سے نکل کے باہر آئے، میرے سامنے کھڑے ہو گئے. تو میں ادب میں جھکا. جب میں ادب میں جھکا تو ان کی آستین میں سے نور کی شعاع نکلی. انہوں نے یوں ہاتھ کیا تو اس پہ اسم ذات اللہ چمک رہا تھا. تو یہ کہنے لگے کہ لو. تو میں نے کہا کہ میرے پاس موجود ہے، میرے گوہر شاہی نے میرے سینے میں اسم ذات ڈال دیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے تمہارے سینے میں. تو میں نے کہا ہے. میں نے اس بات پر جو ہے یعنی اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پکڑ کے رکھا کہ میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے پاس ہے، اور وہ بضد رہے کہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک. اب سرکار نے وہاں آگے پھر بات کی تو سرکار نے ایک چیز تو جو ہے یہ ان کو بتائی کہ نمبر 1
کہ اس نے آپ سے مانگا نہیں، اور کسی کے مرید کو بغیر اس کی مرشد کی اجازت کے روحانیت کا قانون نہیں کہ آپ کچھ دے دیں، تو غلطی ہمارے غلام کی نہیں ہے، آپ کی ہے غلطی۔ اب پھر جو بات رہ گئی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس کے سینے میں اسم ذات نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس کے سینے میں اسم ذات نظر نہیں آیا، مجھے اس کے سینے میں اسم ذات نظر نہیں آیا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پتہ ہے کیا کیا؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس اب اس بات کو یہاں ختم کر دو، بس اب اس بات کو یہاں پر ختم کر دو۔ میں نے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے سینے میں اسم ذات ہے یا نہیں ہے، آوازیں تو آتی ہیں۔ اس وقت سرکار نے یہ راز مجھ پر کھولا کہ اسم ذات دو طرح کا ہے، اسم ذات دو طرح کا ہے، ایک خواص کے لیے اور ایک عوام کے لیے۔ عوام کون ہے؟ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، یہ عوام ہے۔ خواص کو دوسرا اسم عطا ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے اسم ذات اللہ فعلی، جو نظر نہیں آتا، خود اللہ کرتا رہتا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ ہاں بھائی، تمہارا جو قرآن ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لکھا ہے نا کہ سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہوگا جس کے دل پہ اسم ذات سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہوگا، یہی ہے نا؟ لیکن یہ تو عام اسم ذات ہے نا، یہ تو قولی ہے نا، یہ تحریر میں جو آ گیا وہ قولی ہے، وہ جو فعلی ہے وہ تحریر میں آتا ہی نہیں ہے نا، وہ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو فعلی ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، وہ نہ نظر آئے گا، نہ لکھا ہوا ہوگا، اور نہ حاجت ہے اس کو کہ اس کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر فعل خدا موجود ہے۔ کیا ہے؟ اس امانت کا ذکر یہاں پر قرآن مجید نے کیا ہے۔ یہ والا اسم ذات نہیں جو ہر مومن کے دل پہ لکھا ہوا ہے، نہیں، وہ جو نظر ہی نہیں آتا اس کو کہا نا۔ پھر ادھر ہم نے ایک اور بھی منظر دیکھا، اب وہ ذرا ڈرا کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ عالم ملکوت گئے، وہاں یہ منظر ہم نے دیکھا، آج نہیں، بہت پہلے دیکھا، بہت پہلے۔ اب منظر کیا تھا بھئی؟ یہ ایک وجود تھا، اور اس میں وجود میں چھوٹے چھوٹے دلوں سے وہ وجود بنا ہوا تھا۔ کیا بنا ہوا تھا؟ چھوٹے چھوٹے دلوں سے وہ وجود بنا ہوا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو پھر چھوٹے چھوٹے دل کیوں ہیں؟ کہا کہ جتنے بھی ان کے امتی اللہ نے الاٹ کیے تھے ازل میں، ان کے دلوں کو محمد رسول اللہ کے وجود میں رکھا جاتا ہے، ان کے دلوں کو محمد رسول اللہ کے وجود میں رکھا جاتا ہے نا۔ پھر جس کو جتنا زیادہ قرب دیتے ہیں ان کے دلوں کو سینے کے قریب رکھتے ہیں، کیوں جی؟ جس کو قرب انا کا دیا ہوگا وہ انا کے قریب اس کا دل ہوگا، جس کو قرب روح کا دیا ہوگا اس کے روح کے قریب ہوگا، جس کو دنیا کی بادشاہت دی اس کا لطیفہ نفس جو حضور پاک کا ہے اس کے قریب اس کا دل بنا ہوا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس موقع پر ہی وہ کہا تھا انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، میں اللہ کے نور سے، مومنوں کو میرے نور سے بنایا گیا ہے۔ اسی کے لیے وہ آیت آئی
کہ میرے جو قرب میں ہیں ان سے محبت کرو. قرب میں کون ہے؟ جن کے دل حضور کے وجود میں موجود ہے، وہی قرب میں ہے نا. جس طرح سلمان فارسی کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا، کیسے کیا؟ ان کے دل کو اپنے وجود میں رکھا. اہل بیت یہ جسم حضور کا گھر ہے نا، وہ اہل بیت نہیں ہے جو حجرہ بنا ہوا تھا، یہ اہل بیت ہے. محمد رسول اللہ کا جسم اللہ کا گھر ہو گیا نا، اس لیے اس کو بیت کہا. ایک بیت اللہ تو مٹی اور گارے سے بنا ہے، اس سے بڑا بیت اللہ کون سا ہے؟ وجود مصطفیٰ. کیا محمد رسول اللہ کے جسم سے بڑا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ تو جو اس جسم کے اندر گھسا ہوا ہے وہ اہل بیت ہے. خواہ وہ حسین ہو، خواہ وہ حسن ہو، خواہ وہ مولا علی ہو، بی بی فاطمہ ہو، سلمان فارسی ہو، ابو ذر غفاری ہو، غوث اعظم ہو، یا داتا علی حجویری ہو، یا پھر اخلاق ہو، بدی ہو، اشفاق ہو، شکیل ہو، بلال ہو، ناصر ہو، امجد ہو، ظاہر شاہ ہو، مرتضیٰ ہو، یا وہ شاہد ہو، یا وہ ندیم ہو، یا تنویر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا، ہر متقی محمد کی آل ہے، ہر متقی محمد کی آل ہے. یہ وجود دیکھو، اوپر جاؤ گے تو ایک جسم کے مختلف بال ہیں، یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے نا، ایک ہی وجود کے اندر سب کے دل جڑے ہوئے ہیں. ان کو اس لیے کہا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جو اس وجود میں جگہ نہیں پا سکا وہ اسلام سے، ایمان سے، احسان سے باہر ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤ. تو حضور کے ذات تک رسائی حاصل کر لے کہ وہی سراپا دین ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤ. دین کا جو وجود ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست. اگر بہو نہ رسی دی، اگر تیرا دل ان کے دل سے نہ ٹکرایا تو سارے اعمال بو لہب کے اعمال جیسے کہلائیں گے، سب ضائع ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو جب یہ دل اندر رکھے تو اس میں ذات چھن چھن کے ان دلوں میں پہلے ہی چلا گیا. جب زمین پر آئے اور کوئی بھی کامل نظر آیا فوراً ذکر جاری ہو گیا، کیونکہ چھن چھن کے صحبت مصطفیٰ میں دل میں اس میں ذات کا نور پہلے ہی داخل ہو چکا تھا. چھن چھن کے نور پہلے ہی داخل ہو چکا تھا. اب آ گئے سرکار گوہر شاہی. پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ خاص اس میں ذات اللہ ہے، امام مہدی کے وسیلے والا. وہ فعل ہی ہے، وہ فعل ہی ہے. اگر ہم نے دے دیا ہے تمہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ لو، اور اگر ہم نے دے دیا ہے اور چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم نے ڈال دیا ہے تو ڈال دیا ہے، دل دھڑکے یا نہ دھڑکے، محسوس ہو یا نہ ہو، ہم گواہ ہیں، ہم نے پیوستہ کیا ہے وہ نام. یہاں پر بھی گارنٹی ہے، وہاں پر بھی گارنٹی ہے، نے ہاتھ سے جو ڈالا ہے. دھڑکنوں کا ذکر وہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس میں تجھے نوکر بنایا جائے گا، تیرے دل کی دھڑکنوں کو استعمال کیا جائے گا، رگڑا لگاؤ تاکہ نور بنے. وہ تو فعل ہی ہے، اس کو دھڑکنوں کی حاجت نہیں. اس نے تو نور بنانے کے لیے ٹکرانا نہیں ہے، وہ تیرے قلب سے ٹکرائے گا، قلب سے ٹکرائے گا. وہ دھڑکنوں والا ہے ہی نہیں نا. تو جس کو ہم دیں گے تو بس دے دیا تو ہو گیا، دے دیا. پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ تیری ادائیں سرکار گوہر شاہی کی اداؤں میں ڈھلنے لگ جائیں گی، تیرے اندر سخاوت آنا شروع ہو جائے گی، تیری باتوں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا.
تو صبح شام سرکار کی یاد میں رونے لگے گا اور دیوانہ وار اس مشن کی خدمت میں لگ جائے گا، تن من دھن کی قربانی دینا شروع کر دے گا۔ کوئی پوچھے گا کہ اندر کچھ محسوس ہوا تو کہے گا نہیں، لیکن پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اس میں ذات میں نے ابھی جو بیان کیا ہے فعلی، مختلف حوالے دے کے، جیسے ایک حوالہ دیا حضور کی ذات والا کا کہ وہ 7 سال سے اندر اللہ ہو رہا ہے، پھر جب جبریل نے آ کے اچانک کہا کہ بھائی اسم لے لو، تو کہا بھائی میں نہیں لے رہا، تو ہے نا وہی واقعہ جو ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا جی انا لیس، میں کیوں لوں، یہ کیوں اقرار کروں؟ لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو مفتی مولوی بنے ہوئے ہیں، ان کی نالج لمیٹڈ ہے۔ لفظ ہے وہاں پر اقرا، لفظ کیا ہے؟ اقرا، اور انہوں نے اس کو جو ہے قرآ سمجھ لیا۔ اقرا کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اقرا کا مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا۔ اقرا کا مطلب پڑھنا نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ انا لیس بقارئ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں قاری نہیں ہوں۔ دنیا میں کوئی مجھے بتائے کہ اگر قاری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ لیکن ان مولویوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ او بھائی، جبریل امین نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ لکھو، انہوں نے تو کہا تھا پڑھو نا۔ تو آپ کسی ایسے آدمی کو بھی کہہ دیں جو کبھی اسکول نہ گیا ہو کہ بھائی یہ لفظ پڑھ لو، آپ بولو گے وہ دوہرا دے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لیس بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ ارے کوئی تحریر تو نہیں دکھا رہے تھے نا کہ جو کہا جائے کہ پڑھو، کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کا نام لو، اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کا نام لو، یہی کہہ رہے تھے نا۔ تو اس میں پڑھے اور لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لفظ کہا، وہ دہرانے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ترجمہ کر کے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ وہ تحریر تھوڑی دکھا رہے ہیں جو کہا جائے کہ بھائی دیکھ کے پڑھو، زبان سے ادا کر رہے ہیں الفاظ۔ تو انا لیس بقارئ، اس کا مطلب ہے کہ میں اقرار نہیں کروں گا، یعنی میں کنفرم نہیں کرتا کہ میں نے لے لیا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ کہ آپ کے سینے میں تو دھڑک رہا تھا 7 سال کی عمر سے اس میں ذات اللہ۔ پھر جب راضی نہیں ہوئے تو جبریل امین نے 3 دفعہ جو ہے زور سے گلے لگایا، اور وہ جو اس میں ذات اللہ کی جو امانت تھی وہ حضور کے سینے میں منتقل کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کر دی۔ اب وہ جب منتقل کر دی تو اس کے منتقل کرنے کے بعد آپ کو بڑی کنفیوژن ہوئی۔ کنفیوژن کیا ہوئی؟ کہ ایک اس میں ذات اللہ فعلی ان کے سینے میں ہے، اور ایک قولی آ گیا، اور دونوں کی اسپیڈ میں فرق ہے، اس لیے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک تو فعلی تھا جس کی آپ کو عادت ہو گئی تھی۔ بھائی اگر 33 سال سے ایک اسم آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے، 33 سال ہو گئے تھے نا، 33 ایئرز، اور پھر 33 سال کے بعد ایک اور اسم آئے جو کہ مختلف ہو اپنی فطرت میں، جو کہ ایک یعنی را مٹیریل کی طرح ہو، انگریڈینٹس ہوں نور کے، نور نہ ہو، جس کو دھڑکنوں میں لگانے سے نور بنانا پڑے۔ یہ تو ذکر اللہ کا جو نسخہ ہے یہ نور بنانے کے لیے ہے، صرف اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس سے نور برآمد نہیں ہوگا۔ ایک خاص ترتیب ہے، 101 دفعہ جب اس میں ذات کا رگڑا لگے گا اس کے بعد نور بننا شروع ہوگا، اس کے بعد، کیونکہ اس کے اوپر 101 پردے ہیں اس میں ذات پر، وہ پھٹیں گے پردے، پھر اس سے نور برآمد ہوگا۔ لیکن وہ اس میں ذات اللہ فعلی جو حضور کے سینے میں گونج رہا تھا،
اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ تو سینے سے جو گونج رہا تھا اسم اللہ، وہ تو تار جڑی ہوئی تھی عرش الہی سے، اس میں تو پائپ لگا ہوا تھا نور کا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جن کی روح تک اس میں ذات پہنچ گیا، ان کا شمار پھر انہی میں ہے جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ ان کو ولایت کے زمرے میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ اس میں ذات فعلی جو ہے، یہ اور حبل اللہ ایک ہی چیز ہے، تار جڑ گئی نا اللہ سے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له لا مقيد له ولا تقيد له لا محيط له ولا إحاطة له ولا حد له ولا سد له هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ازلی ابدی سرمدی دیمومی لا نظیر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب إلهنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا
ومشاهدنا وشهيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب نفوسنا وطبيب أنفسنا وطبيب ظواهرنا وطبيب بواطننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وأعز سلطانه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما ومعلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان، اور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الابرار والاخیار، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، معدن تخیلات، مرکز انوار، منبع سعادات، مرکز السادات، ہادی سبل، مولا کل، ختم الرسل، نبی آخر الزمان، سیاح لا مکان، حبیب کبریا، رسول خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور معلی القاب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء، کتاب مقدس تصنیف لطیف دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی پر مشتمل اور مبنی ہے۔
سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم مقدس کتاب دین اللہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے قلم بند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں تو متعدد مقامات پر اللہ کے دین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، دین اللہ کا ذکر و بیان فرماتا ہے، لیکن خاص کر دین اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ نصر میں ایک خصوصی بیان جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب نصر اللہ آئے گا، اللہ کا مددگار آئے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ہر قسم کی ظاہری باطنی فتوحات ہو جائیں گی، یعنی جتنے اسرار و رموز ہیں کائنات سے متعلقہ، خالق کائنات سے متعلقہ، جتنے علوم و معارف ہیں ذات باری تعالیٰ سے متعلقہ، صفات باری تعالیٰ سے متعلقہ، اسرار باری تعالیٰ سے متعلقہ، اللہ تعالیٰ کے علم لدنی سے متعلقہ جتنے علوم و معارف ہیں وہ سارے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین الہی سے متعلقہ جب سارے راز کھل جائیں گے، سارے علوم و معارف کھل جائیں گے، اور انسانوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پوشیدہ اسرار رکھے ہیں، لطائف روحانی باطنی کی صورت میں جو اپنے قرب اور وصل کے خزانے رکھے ہیں، ان کے حقائق و معارف بھی انسانیت پر جب عام ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، ہر قسم کی ظاہری فتوحات بھی ہو جائیں گی، باطنی فتوحات بھی ہو جائیں گی، شرح صدر انسانیت کو نصیب ہو جائے گی، اور رب کی ذات اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ بھی اٹھ جائیں گے، اور چہرہ ذوالجلال قلوب کی آنکھوں میں سما جائے گا، دلوں کے اندر اتر جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ذوالجلال والاکرام کا وہ رخ زیبا جلوہ گری کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دور عظیم ایسا ہوگا کہ آپ بھی اس دور میں موجود ہوں گے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی مشاہدہ فرما رہے ہوں گے، آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کا ہی دوسرا دور ہوگا، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا دوسرا دور، آپ کا آخری دور، آپ کا آنے والا دور پہلے دور سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلا دور آپ تشریف لائے اور آپ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا، ختم نبوت فرما دی، اس دور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکا، نہ کوئی رسول آ سکا، اور کسی نے بھی اگر نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کی کوشش کی تو وہ کذاب ٹھہرا، وہ جھوٹا ٹھہرا، وہ کافر ٹھہرا، خواہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو، خواہ وہ اسود عنسی ہو، یا کوئی اور ایسا معروف اور غیر معروف انسان ہو جس کو یہ سودا سما گیا ہو، جس کے دماغ میں یہ خلل واقع ہو گیا ہو کہ شاید اس کو نبوت دے دی گئی ہے یا اس کو رسالت دے دی گئی ہے، تو
چونکہ آپ کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور آپ نے دیوار نبوت کی آخری اینٹ لگا دی ہے، لہذا اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش باقی نہ رہی، کسی رسول کی گنجائش باقی نہ رہی، اور وہ آپ کا پہلا دور ہے۔ پہلے دور میں آپ نے نبوت کو ختم فرما دیا، رسالت کو ختم فرما دیا، اور آپ خاتم النبیین والمرسلین ہوئے، اور آپ نے خود ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن مجید بھی آپ پر نبوت کے ختم ہو جانے کا اعلان کر رہا ہے، آپ خود اپنی ذات کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ کی تشریف آوری ہوئی پہلے دور میں تو نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن پھر آپ نے ولایت کا دروازہ کھولا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ ولایت کا باب کھولا، علم ولایت کے دروازے کو مولا علی کے قلب مبارک کے ذریعے کھولا، اور مولا علی کو مرکز ولایت الہی، مرکز ولایت کبریٰ اور سید الاولیاء قرار دیا، اور پھر اس امت کے اندر ولایت جاری ہوئی، بے شمار اولیاء اللہ ہے۔ اور پھر جو آپ کا دوسرا دور ہے، اس میں جب آپ اپنی عرضی ارواح کے ذریعے جسم امام مہدی میں جلوہ گری کریں گے تو اس وقت آپ خاتم الولایت ہوں گے۔ آپ کی وہ عرضی ارواح دراصل اب وہ جو ولایت کا دروازہ کھولا گیا تھا اس کو بند کرنے کے لیے ان کی جلوہ گری ہوگی، لہٰذا امام مہدی کے دور میں جو کہ آپ کا عرضی ارواح کے ذریعے دوبارہ دور ہے، آپ کی روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی جس سے آپ کا جسم مبارک تشکیل فرمایا گیا، وہ ارواح آپ کی قبر انور کے اندر آپ کے جسم میں محفوظ رکھی گئیں 1400 سال تک، کیونکہ ان کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کو، جسم مبارک کو تشکیل پانا تھا، اور جس وقت آپ کی وہ عرضی ارواح سے جسم امام مہدی تشکیل ہوئی اس کی، تو یہ آپ کا دوسرا دور ٹھہرا، لہذا فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، جب دور امام مہدی علیہ السلام ہوگا، جب ہر طرف ہی روشن ضمیری عام ہو جائے گی، ہر طرف شرح صدر عام ہو جائے گی، سینوں کے راز کھل جائیں گے، اللہ کے راز کھل جائیں گے، دین اللہ کے راز کھل جائیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ کل انسانیت، ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہوں گے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اسی دین اللہ کو موضوع سخن بناتے ہوئے کتاب مقدس دین الہی تحریر فرمائی ہے۔ ہم اس پروگرام میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا سے متعلقہ جو حقائق ہیں، آپ کے علوم اور آپ کے معارف سے متعلقہ جو حقائق ہیں، اور آپ کے اسرار سے متعلقہ جو حقائق ہیں، آپ کے فیوض و برکات سے متعلقہ جو حقائق و دقائق ہیں، ہم وہ قرآن مجید کے آئینہ میں پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، تعلیمات اسلامی کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، علماء ربانی، علماء راسخین، مفسرین کرام، محدثین عظام، اولیاء امت، ولایت کبریٰ والے جو
فقراء واصلین ہیں جو عظیم اولیاء اللہ اس امت میں ہوئے ہیں، ان کے کلام و ارشادات کی روشنی میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت، اور جو بھی اکابرین امت ہیں ان سب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کے حوالے سے ہر چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں بالکل واضح ہو جائے، اور ہر انسان سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کا فیض نظر پورے اطمینان قلبی کے ساتھ، خاص کر مسلمان پورے یقین کامل کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی، روپوشی اختیار فرمائی، اور آپ نے کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم روپوش ہو جائیں گے، ہم موجود ہوں گے، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ ہم کو دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو جائیں گے، ہمارا وجود اتنا لطیف ہو جائے گا کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہ کر پائیں گی، لیکن ہم موجود ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنی اصلی صورت میں اور اپنے اصلی جسم میں لوگوں کے سامنے دوبارہ جلوہ گر ہو جائیں گے، تشریف فرما ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا اور جڑا ہوا کرشمہ قدرت یہ ہوا کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ اختیار فرما لی، اور آپ صورت یونس میں روپوش ہو کر، نقاب باطن اوڑھ کر، صورت یونس کا نقاب باطن اوڑھ کر آپ خود تشریف فرما ہو گئے، آپ خود جلوہ گر ہو گئے، آپ نے قلب یونس کو اپنا تخت بنا لیا، آپ وہاں تخت نشین ہو گئے، جلوہ آرا ہو گئے، اور اپنے حسن کے چرچے پوری دنیا میں ہر انسان کے لیے عام کر دیے، اپنے عشق کی روشنی کائنات میں بکھیر دی، اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی تر انداز میں اپنے علوم و معارف، اپنے اسرار و رموز اور اپنا فیض نظر انسانیت کو سیدی یونس الگوہر کی صورت میں عطا فرمانا شروع کر دیا، اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت آپ کا فیض نظر حاصل کر کے، آپ کے علوم و معارف حاصل کر کے جوق در جوق اور فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ پورا ہو رہا ہے، اور انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم یہ تمام حقائق، یہ تمام علوم و معارف، یہ تمام اسرار و رموز قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اکابرین امت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اکابرین امت کا جو کلام ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے آئینے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جو بات ہو رہی ہے وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر تحریر فرمایا ہے، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلہ کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے،
لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے۔ بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ چلہ کشی کے حوالے سے ہے کہ یہ جو چلے کاٹے جاتے ہیں، خلوت نشینیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جتنی عظیم ہستیاں ہوئی ہیں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور کچھ عرصہ وہ وہاں تنہائی میں رہے اور اپنے ذکر و فکر میں اور رب کے ساتھ لول لگا کر وہاں وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر بیٹھے رہے۔ ان میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان میں اولیاء کامل بھی شامل ہیں۔ جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے فقراء واصلین ہیں، یا بہت سارے انبیاء کرام ہیں، مرسلین عظام ہیں، سب نے جنگلوں کا رخ کیا اور وہاں کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 یوما، کہ جس نے خالص اللہ کے لیے 40 دن تنہائی میں گزارے، چلہ کشی کی جس نے، ظہرت جنابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو حکمت کے چشمے اور حکمت کی آبشاریں اس کے قلب سے پھوٹتی ہیں، اس کے دل سے ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان سے یہ حدیث شریف روایت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اس چیز کا ثبوت دیا، اور اعلان نبوت تک 40 سال کی عمر تک آپ وقتاً فوقتاً غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے، حتیٰ کہ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی غار حرا میں ہی نازل ہوئی۔ تو یہ گوشہ نشینی ایک سنت رسول بھی ہے، اور اولیاء اللہ نے بھی گوشہ نشینی اختیار کی، دیگر انبیاء کرام بھی گوشہ نشین رہے۔ یہ چلہ کشی لیکن یہ کیوں کی جاتی ہے اور اس میں انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو اس حدیث شریف سے بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے قلب کو بیداری ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکمت، نور اور اپنے قرب کی دولت اس چلہ کشی کے دوران عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ پھر جب واپس دنیا میں لوٹتا ہے تو اس کی زبان پر وہ حکمت کے جو ہیں وہ وہاں سے جاری ہوتے ہیں، حکمت کی آبشاریں جاری ہوتی ہیں، اور وہ مخلوق خدا کے لیے باعث ہدایت بن جاتا ہے، باعث رہنمائی بن جاتا ہے، اور مخلوق خدا کے لیے فیض رساں ہو جاتا ہے وہ۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ویسے تو بہت لوگوں نے چلے کیے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے کس طریقے سے اپنا فکری سفر طے کیا، یعنی کہ یہ غور و فکر کا جو سفر تھا، یہ رب کی طرف جانے کا جو رستہ تھا، انہوں نے کس طریقے سے طے کیا۔ امام غزالی ایک عظیم ہستی ہیں، اور علماء میں بہت بڑا آپ کا مقام ہے، لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کی کتابیں آج بھی منظر عام پر کثیر تعداد میں موجود ہیں اور لوگ ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ علماء آج بھی امام غزالی کے نام کا دم بھرتے ہیں، اپنے دور کے علماء کے بھی آپ سرخیل ہوئے ہیں، اور بہت سارے علوم میں امام غزالی حجت الاسلام آپ کا لقب ہے، اور آپ بہت سارے علوم میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے،
اور بڑے بڑے جو اکابر علماء تھے وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہوئے اور وہ آپ کے معتقدین میں شامل ہوئے. آپ استاذ الاساتذہ قسم کے عالم تھے، بہت عظیم آپ کا کام ہے، آپ کا کلام ہے. تو آپ نے بھی چلہ کشی کی، پہلے بہت سارے علوم حاصل کیے، ظاہری علوم، ان میں غور و فکر کیا، اور پھر آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جنگل میں چلے گئے، آپ بیابان میں چلے گئے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، سفر میں چلے گئے، سیاحت بھی کی اور چلہ کشی بھی کی. 10 سال تک آپ دنیا سے بیگانہ ہو کر تنہائی کی زندگی گزارتے رہے، اور آپ نے صوفیاء کا راستہ اختیار کیا شرع صدر حاصل کرنے کے لیے، اور دین فطرت حاصل کرنے کے لیے آپ نے مجاہدہ کیا، جد و جہد کی. اور یہ وہی دین فطرت ہے جس کی آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر گفتگو جس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو ہر انسان کو آپ عطا فرما رہے ہیں. آج سے 1000 سال پہلے امام غزالی نے اسی کی تلاش میں دربدری اختیار کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس حدیث کو ہی اپنا رہنما بنایا کہ یہ جو کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، یہ تو ایک تقلیدی روش ہے. یعنی یہودی کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ یہودی ہی ہوگا، مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، عیسائی کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ عیسائی ہوگا، مجوسی کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ مجوسی. ایک تقلیدی روش ہے. لیکن وہ اصلی فطرت کیا ہے کہ جس کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، وہ دین فطرت کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ. وہ فطرت کیا ہے کہ جو بچے کی روح کے اندر ودیت کی جاتی ہے، اور ہر بچے کی روح کے اندر وہ ودیت کی جاتی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث شریف ہے کہ ایک غزوہ میں آپ شریک تھے اور مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے بڑی شدت کے ساتھ جنگ کی اور بے شمار مشرکین کو قتل کیا، اور حتیٰ کہ ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. یہ اس حدیث میں خاص کر کے جو بات لکھی گئی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جوش میں آ کر جذبے کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جہاں ان مشرکین کو قتل کیا وہاں ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. اور پھر آ کر صحابہ اکرام میں سے کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑی شدید لڑائی کی ہے، بڑی شدید جنگ کی ہے، آج ہم نے بڑے مشرکین قتل کیے، ان کے ساتھ قتال و مقاتلہ کیا ہے، آج ہم نے مشرکین کے بچے بھی مار دیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بات بہت ناگوار گزری، آپ کی طبیعت مبارکہ پر بڑی گراں گزری یہ بات کہ انہوں نے بچے بھی مار دیے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نے بچوں کو قتل کر دیا ہے؟ جب حضور پاک نے تھوڑا سا جلال دکھایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے، ہم نے اس لیے مار دیے. فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، تم میں بہترین لوگ مشرکین کے بچے ہیں، اس لیے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ جو مذاہب ہیں یہ تو بعد میں اختیار کرتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ مشرکین کے بچے کیوں نہ ہوں، کسی مذہب میں بھی ان کی پیدائش کیوں نہ ہو، لیکن وہ دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. تو امام غزالی اس دین فطرت کی تلاش میں نکلے کہ وہ فطرت اصلی جو بچوں کی روح کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے. اور دیکھیں امام غزالی نے اتنا عرصہ تگ و دو کرنے کے بعد جو چیز حاصل کی، اور اکثریت علماء کی جس سے نا واقف تھی اور جس کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، امام غزالی نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال والموصل الى ذی العزت والجلال کے اندر یہ پوری تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ چیز
جس سے علماء ناواقف ہیں، جو علماء کی دسترس سے باہر ہے، اور جو علماء کے پاس چیز ہے امام غزالی کہتے ہیں وہ تو ساری گمراہی ہے۔ اصل ہدایت تو یہ دین فطرت ہی ہے، اور یہی حاصل کرنے کے لیے آپ نے پھر صوفیاء کرام کا طریقہ اختیار کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن شرح صدر حاصل ہوئی، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ نور باری تعالیٰ حاصل ہوا، ذکر قلب آپ کو عطا ہوا، جس کی وجہ سے آپ پر باطن کے راز کھلے اور آپ حق آشنا ہوئے۔ یہ اپنی اس کتاب المنقذ من الضلال کے اندر امام غزالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں لکھی ہیں۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز جو اتنی محنت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد امام غزالی حاصل کر رہے ہیں، اور عوام الناس کی تو کیا بات، علماء بھی اس سے بے خبر ہیں، وہ دولت آج سیدی یونس الگوہر اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہر انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ عام فرما دیا ہے اس دولت کو ہر انسان کے لیے، پوری دنیا کے اندر مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے، رواں ہے گوہر کا چشمہ نہا لے جس کا جی چاہے۔ تو بہرکیف امام غزالی نے یہ سفر کیسے طے کیا، یہ بڑی رہنما بات ہے۔ علماء کے لیے بھی یہ مقام فکر ہے، مقام غور ہے، مقام توجہ ہے، اور عوام کے لیے بھی ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا عالم اگر ہر چیز کو گمراہی قرار دے رہا ہے اور ہدایت وہ صرف اس باطنی علم کو قرار دے رہا ہے، تو آج جو لوگ سیدی یونس الگوہر کی مخالفت کرتے ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کس منہ سے مخالفت کرتے ہیں؟ جبکہ یہ وہی تعلیم ہے کہ جس کے حق ہونے کا اور جس کے ذریعے ہدایت مخلوق کے لیے پہنچانے کا اعلان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ تو امام غزالی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امام غزالی کو جب عطا ربانی اور نور سبحانی سے بدیہات عقلی میں اعتبار و یقین حاصل ہو گیا، چونکہ گفتگو تو اس کے بارے میں ہو چکی ہے، میں صرف وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں، جو بات نہیں ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ دیگر معلومات اور عقائد و افکار کی تصحیح کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے سامنے ادراک حقائق کے 4 بڑے مسالک تھے۔ نمبر 1 طریقہ متکلمین، نمبر 2 طریقہ باطنیہ، نمبر 3 طریقہ فلاسفہ۔ اب یہ جو طریقہ باطنیہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اب جب باطن کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ یہ علم باطن کی بات ہو رہی ہے۔ علم باطن کی بات نہیں ہو رہی، یا جو باطنی علوم و معارف ہیں یا جو روحانیت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے مراد ایک فرقہ ہے جس کا نام ہی باطنیہ تھا۔ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ وہ اہل باطن ہیں۔ کتابیں صوفیاء کرام کی یا جو اہل باطن تھی ان کی پڑھ کر وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے، لیکن وہ تھے نہیں اہل باطن، ان کو یہ روحانیت حاصل نہیں تھی، ان کو یہ باطنی دولت حاصل نہیں تھی۔ تو ان کے طریقے کا بھی امام غزالی نے مطالعہ کیا۔ تو یہ 4 بڑے مسالک ان کے سامنے تھے حقیقت جاننے کے لیے، اور انہوں نے ان 4 بڑے مسالک کو دیکھا، غور و فکر کیا اور ان کی گہرائی تک اترے امام غزالی۔ نمبر 1 طریقہ متکلمین، نمبر 2 طریقہ ہے فرقہ باطنیہ، میں کہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، طریقہ ہے فرقہ باطنیہ، اور نمبر 3 طریقہ ہے فلاسفہ، اور نمبر 4 طریقہ ہے صوفیہ۔ ان 4 طریق جو تھے، جو راستے تھے، ان کو اختیار کیا امام غزالی نے، اور امام غزالی نے باری باری 4 طریقوں کا گہرا مطالعہ کیا اور ہر ایک راستے سے اپنی مراد تک پہنچنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے طریقہ متکلمین کا مطالعہ کیا، علم الکلام کا جو طریقہ تھا اس کا مطالعہ کیا۔ فرماتے ہیں میں نے علم الکلام سے شروع کیا، ابتدا میں نے اس تحقیق کی جو کی وہ علم الکلام سے کی، میں نے علم کلام حاصل کیا، اسے سمجھا، اس فن کے محققین کی کتابیں پڑھیں، اس میں کتابیں لکھیں،
یعنی کہ صرف کتابیں پڑھی نہیں بلکہ پڑھ کے ان کی گہرائی سمجھ کے پھر میں نے کتابیں بھی لکھی اس موضوع پر، علم الکلام کے موضوع پر. میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے لیکن میرے لیے ناکافی ہے. یہ بات انہوں نے المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزت والجلال کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر لکھی ہے. اس کی وجہ غزالی نے یہ بتائی کہ متکلمانہ مباحث اسلام میں نو پیدا افکار، یعنی کہ نئے نئے جو سوچیں اسلام میں پیدا ہوتی ہیں، بدعات پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے عقائد پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی تصحیح کے لیے ہیں. متکلمانہ مباحث اسلام میں نو پیدا افکار اور عقائد کی تصحیح کے لیے ہیں. ان کی بنیاد کتاب و سنت، اجماع یا تقلیدی احکام ہیں. ٹھیک ہے جی. ان مباحث سے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے افکار کی تصحیح تو کی جا سکتی ہے، لیکن جسے عقلی بدیہات کے سوا کسی چیز پر اعتماد ہی نہ ہو اس کے لیے یہ مباحث اور دلائل قطعاً ناکافی ہیں. لہذا طریقہ متکلمین سے بھی آپ آگے بڑھے کہ یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. کچھ فوائد بھی ہیں اس طریقے کے، لیکن جو عقلی بدیہات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کارآمد نہیں ہے. اس کے بعد علم الکلام کے بعد علم فلسفہ کی باری تھی. غزالی سے پہلے اسلام میں بہت تھوڑے علماء نے اس طرف توجہ دی تھی، لیکن ان کی وہ توجہ بالکل ناکافی تھی. یعنی کہ فلسفہ کی طرف اکثر علماء نے توجہ ہی نہیں کی. کچھ علماء نے توجہ کی بھی تو وہ بھی سرسری توجہ تھی، فلسفہ پر لوگوں نے زیادہ کام نہیں کیا تھا. علماء متکلمین کا مقصد فلسفہ کے مطالعہ سے صرف فلسفیانہ مباحث کی تردید تھی. جن علماء نے تھوڑا بہت وہ فلسفہ پڑھا بھی تھا اور اس پر غور و فکر کیا بھی تھا تو وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ جو فلاسفہ تھے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان کا رد کر سکیں. اس لیے وہ صرف مطالعہ برائے تردید کے عادی تھے. اب یہ جو علماء متکلمین تھے یہ جو فلسفہ کا مطالعہ کر رہے تھے یہ صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم فلاسفہ کی تردید کر سکیں. یعنی کہ رب کو پانے کا مقصد کسی کا بھی نہ تھا. نہ متکلمین رب کو پانے کی فکر میں تھے اور نہ ہی فلاسفہ رب کو پانے کی فکر میں تھے. یہ آپس میں کٹ حجتیوں کے لیے سب کچھ تھا. غزالی نے اس روش کو ناپسند کیا. بقول امام غزالی جب تک کوئی شخص کسی علم کی چوٹی تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی کہ علم کی انتہا تک نہیں پہنچ جاتا، اس کے فساد و ضرر سے واقف نہیں ہو سکتا. جب تک آپ مکمل علم حاصل نہ کر لیں اور گہرائی تک نہ اتر جائیں اور اس کی انتہا تک نہ پہنچ جائیں تو آپ اس کے اندر جو علم کے اندر غلط چیزیں ہیں، جو فساد ہے، جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں. اس علم کی فاضل ترین شخصیت کے درجے تک پہنچنا چاہیے. جو بندہ بھی جو علم بھی حاصل کرے وہ پورا علم حاصل کرے اور اس کی فاضل ترین شخصیت بنے، وہ یعنی کہ کمال حاصل کرے اس علم کے اندر. پھر آگے بڑھ کر ایک درجہ اور بلندی پر پہنچنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ فاضل ہو گئے آپ، بلکہ پھر اس سے بھی آگے جائیں، یعنی کہ محقق اور مفکر کے درجے پر آپ فائز ہو جائیں تاکہ اس فن کی وہ غلطیاں اس پر واضح ہوں، یعنی کہ جو علم ہے اس کی غلطیاں اس پر پھر کھل جائیں، اس واضح ہوں جو کہ اس کے امام پر واضح نہ ہو سکی تھیں. یعنی کہ جو اس علم کا امام تھا وہ بھی ان غلطیوں کو نہیں سمجھ سکا جہاں وہ محقق پہنچ گیا، وہ مدقق پہنچ گیا، وہ جو بہت زیادہ تحقیق کرنے والا تھا اور جو مفکر تھا اور اس علم کی گہرائی میں پہنچنے والا تھا وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جو اس علم کا امام تھا وہ بھی اس علم کی ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکا تھا. اس کے بعد ہی اس فن کے فساد کے سلسلے میں اس کا دعویٰ برحق ہو سکے گا. یعنی کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے گا پھر وہ اس فن کے بارے میں، اس علم کے بارے میں جب کہے گا کہ یہ اس علم میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، تو پھر اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا. اس لیے کہ ظاہر وہ خود اتنا بڑا عالم ہے، اگر وہ خود اس علم کے بارے میں
کوئی بات کر رہا ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا. کسی مسلک کا رد اس کے فہم اور اس کی حقیقت کے ادراک سے پہلے تاریکی میں نشانہ لگانے کے مترادف ہے. آپ کسی فرقے کا رد کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے، اس کو ابھی پہچانا ہی نہیں ہے، نہ گہرائی تک آپ اترے ہیں، نہ آپ نے تحقیق انتہائی درجے کی ہے، نہ آپ نے غور و فکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرسری ویسے ہی جو ہے وہ چند دلائل رٹ کر آپ کسی مسلک کی تردید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تاریکی میں نشانہ لگا رہے ہیں. ان رد المذہب قبل فہمہ والاطلاع علی کنہہ رمی فی حمایہ. یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کو رد کرنا، کسی مذہب کو رد کرنا، کسی فرقے کو رد کرنا اور اس کے کو سمجھے بغیر ہی اس کو رد کر دینا، اس کی تردید کر دینا، اس پر غور و فکر ہی آپ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں آپ جان نہیں رہے، آپ اس کا علم حاصل نہیں کر رہے، آپ صرف جو ہے وہ سرسری سی باتیں ادھر ادھر سے سنی یا خود کوئی تھوڑی بہت پڑھ لی اور بس آپ نے اس کی تردید شروع کر دی، تو اس کی حقیقت پر آپ واقف بھی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. امام غزالی نے پہلے علوم فلسفہ کو تقسیم کیا. اب امام غزالی نے جب فلسفہ پر گفتگو کی، علم الکلام کو ترک کر دیا آپ نے، اب وہ علم فلسفہ کے ذریعے جو ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوا کہ انہوں نے علم فلسفہ کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا کہ فلسفے کی بہت ساری قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ان کے مطابق علوم فلسفہ کی یہ 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 ریاضی، جسے میتھمیٹکس کہتے ہیں، اور منطق، جسے لاجک کہا جاتا ہے انگلش میں، اور طبعیات، جسے فزکس کہا جاتا ہے، اور الہیات، میٹا فزکس جسے کہا جاتا ہے، سیاسیات، پولیٹکس جس کو کہا جاتا ہے، اور نمبر 6 اخلاقیات، جن کو ایتھکس کہا جاتا ہے. تو یہ 6 اقسام فلسفہ کی امام غزالی نے بنائی، اور فلسفہ کا جو علم ہے پہلے تو آپ نے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب آپ ذرا دیکھیں امام غزالی جس علم کے بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ بڑی نپی تلی گفتگو ہے، یعنی ظاہری علوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر ظاہری علوم میں کچھ علوم جو ہیں وہ دین سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ علوم دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے دینی علوم پر بھی بحث کی ہے اور دنیاوی علوم پر بھی بحث کی ہے، ان پر بھی غور و فکر کیا ہے، ان کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے رب تک پہنچنا ہے تو ہر قسم کے علم کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اچھا جی، غزالی نے سب سے پہلے ریاضیات کا تجزیہ کیا، یعنی کہ میتھمیٹکس کا تجزیہ کیا کہ یہ جو ریاضی ہے، یہ جو میتھمیٹکس ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا اس پر غور کرتے ہیں. تو امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق ریاضیات کا تعلق دینی امور کے اثبات و انکار سے بالکل بھی نہیں ہے. یعنی ریاضی ایک الگ ٹاپک ہے اور دینی جو علوم ہیں، دینی امور ہیں، وہ الگ چیز ہیں. ریاضی کے ذریعے نہ دینی امور کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دینی امور کا انکار کیا جا سکتا ہے. یہ برہانی اور یقینی امور ہیں. ریاضیات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ریاضی کا علم ہے نا، یہ یقینی علم ہے اور بڑا پکا ہے، یعنی کہ اس کی دلیلیں موجود ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ دنیا ہے. ریاضی کی دنیا جو ہے، میتھمیٹکس کی دنیا، یہ علیحدہ دنیا ہے جس کا ادراک ریاضیات کو پڑھنے کے بعد ہو جاتا ہے. لیکن غزالی کہتے ہیں کہ باوجود کہ ریاضیات کی دنیا الگ ہے اور مذہب کی دنیا الگ، یعنی کہ جو علوم جدیدہ ہیں ان کا اپنا میدان ہے اور جو علوم شرقیہ ہیں جن کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے ان کا الگ میدان ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ علوم فلسفہ میں
ریاضیات کو الگ کر کے نہیں دیکھ پاتے. فلسفہ کے بہت سارے علوم ہیں، وہ ریاضی کو بھی ان کے اندر گڈ مڈ کر دیتے ہیں اور سب کو مکس کر کے وہ دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس طرح ریاضیات قطعیت پر مبنی ہے، اسی طرح غلطی سے وہ فلاسفہ کی ان تمام باتوں کو بھی قطعی سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ جو ظاہری علوم والے ہیں، یہ جو علوم جدیدہ والے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دین کو بھی اسی میں گھسیڑ لیتے ہیں کہ جی یہی سب کچھ ہے. چونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بڑا پکا علم ہے، لہذا ہمیں دین آ گیا، حالانکہ اس سے دین نہیں آتا ہے. دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دینی علوم حاصل کرنے ہیں. اور امام غزالی نے تو یہ بھی یہاں ثابت کر دیا کہ دینی علوم سے بھی دین کی روح تک بندہ نہیں پہنچتا، دین فطرت تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو صوفیاء کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اسی طرح غلطی سے وہ فلاسفہ کی ان تمام باتوں کو بھی قطعی سمجھنے لگ جاتے ہیں جن کا تعلق وہم و گمان سے ہے. اس طرح ریاضیات نادانوں کے لیے بالواسطہ طور پر گمراہی کا باعث بن جاتا ہے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں حماقتیں بھی کر سکتا ہے. ایک فن میں آپ کو کمال حاصل ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تو جس میں آپ کو کمال حاصل ہے اس میں تو آپ بالکل پرفیکٹ ہوں گے، لیکن جس میں آپ کو کمال حاصل نہیں اس میں آپ بیوقوفیاں بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، حماقتیں بھی کر سکتے ہیں. غزالی کہتے ہیں کہ فلسفے کی وجہ سے دین کو بے وقت کرنے کی حماقت اسلام کے بعض جاہل دوستوں نے بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے جب فلسفہ کی گمراہیاں دیکھی تو غلطی سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ سارے فلسفیانہ علوم گمراہ کن ہیں. یعنی کہ جو دینی علوم والے ہیں وہ جو جدید علوم ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں، ان کے علوم کے جو علماء ان کو، اور یہ ان کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ امام غزالی اس جھگڑے کو واضح کر رہے ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے، حتیٰ کہ انہوں نے ریاضیات سے بھی دشمنی مول لے لی، اور اس چیز کو جب ریاضیات کے ماہرین نے دیکھا تو انہیں یہ گمان ہو گیا کہ دین سائنس کی قطعی باتوں کے بھی مخالف ہے. دین کے تعلق سے یہ احمقانہ فریضہ آج بھی اسلام کے نادان دوست انجام دے رہے ہیں. تو بہرکیف ابھی یہ بات ہم نے آگے بڑھانی ہے، بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز ہوگی مزید آگے. لیکن آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ گھوم پھر کے بات وہیں آتی ہے کہ امام غزالی کو اس سارے بحث مباحثے کے اندر، اس ساری تحقیق کے اندر اضطراب ہی ملا، پریشانی ہی ملی. وہ دینی علوم ہوں یا وہ دوسرے علوم ہوں، ان میں وہ ان کو رستہ نہیں ملا، رب تک پہنچنے کی راہ نہیں ملی. اور جب وہ پھر آخر میں جب آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی اس سارے سفر کے بعد انجام پر کیسے پہنچے، منزل پر کیسے پہنچے اور پرسکون کیسے ہوئے، تو آپ رشک کریں گے اپنی قسمت پر کہ آپ سیدی یونس الگوہر کے دور میں ہیں، آپ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے دور میں ہیں، کیونکہ آپ وہ دولت جو امام غزالی کو آخر میں جا کر ملی اور جس سے وہ مطمئن ہوئے، وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر اس دور میں ہر انسان کو عطا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کل مزید گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
گوھر شاہی مرحبا. گوشت میں میں تمام ناظرین کو بزم مہدی میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں. آج جو ہے یہ پروگرام ہم لوگ یونائٹڈ اسٹیٹ سے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ وحید گوھر صاحب ہیں جو پروگرام کو شروع کریں گے. میں دین الہی کی مقدس کتاب دین الہی سے کی تلاوت کر کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. اس کے بعد میں وحید بھائی سے گزارش کروں گا. اس کے بعد باقی حصے جو ہے میں ہم لوگ کو اس کو مل جل کے کریں گے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا. اور اچھا مقدس کتاب الہی کا جو ہے اللہ ریاض بہشت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں کیونکہ بخل تکبر حسد ان کی وراثت ہے. حدیث ہے جس میں ذرہ بھر بھی بخل اور حسد تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بہشتی لوگ اگر عبادت میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں. یہ لوگ دل کے نرم اور صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں. اگر عبادات میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے بہانے بناتا ہے. اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں، ان کا نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں. انہی روحوں نے ازل میں اللہ سے محبت کری تھی. انہیں جنت و دوزخ سے مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لٹا دیتے ہیں. اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکاتے ہیں. دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں. جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تشریح: جن کو دنیا کا نظارہ دکھایا، دنیا ان کے مقدر میں لکھ دی. انہوں نے نیچے دنیا میں آ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی. چوری، ڈاکہ، رشوت، سود جیسے جرائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ وحدانیت کا بھی انکار کر دیا. ان میں سے کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے مذہب یا عبادات بھی اختیار کی لیکن عزازیل کی طرح بے سود ثابت ہوئی کیونکہ کوئی گستاخ یا اللہ کا ناپسندہ مذہب یا فرقہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. دوسری ارواح جنہوں نے بہشت طلب کری تھی، انہوں نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کو اولین ترجیح دی. حور و قصور کی لالچ میں عبادت گاہوں کی طرف دوڑ لگائی اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبادت میں سست رہے. چونکہ جنت ان کی قسمت میں تھی اس لیے کوئی بہانہ ان کے کام آ گیا لیکن وہ جنت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو نیکوکاروں نے حاصل کیا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ جنت کے 7 درجے ہیں. عام لوگوں کو ہدایت نبیوں، کتابوں، گروؤں، ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے. انہیں اس مذہب میں داخل اور کلمہ ضروری ہے. اور خواص بغیر مذہب اور بغیر کتاب کے بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں. یعنی ان کو ہدایت نور سے ہوتی ہے. اللہ جنہیں چاہتا ہے نور سے ہدایت دیتا ہے. القرآن کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلے کے لیے کلمہ ضروری ہے. بہشت میں ان جسموں کو نہیں روحوں کو جانا ہے اور داخلے کے وقت پڑھنا بھی ہے تو پھر یہ روحیں مقام دید میں جا کر کسی بھی وقت کلمہ پڑھ لیں گی، مرنے کے بعد ہی صحیح، جیسے حضور پاک کی والدہ اور والد
اور چچا کی روحوں کو مرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ میں اس کو اپنی دین الہی کی جو پڑھ رہا تھا میں تلاوت کو میں یہاں ختم کروں گا، اور اس کے بعد باقی ہم کل سے پھر شروع کریں گے۔ میں وحید بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے وغیرہ پروگرام کو شروع کریں تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جیسا کہ بارہا مرتبہ اس سے پہلے بھی ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اس بزم مہدی کے اس پروگرام میں ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو جو ہے صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر جو ڈیلی لائیو سپیچ فرماتے ہیں 10:30 پہ، تو اس میں سے ہم یعنی اسی سپیچ کو دہراتے ہیں، اور تاکہ ہمیں جو نا وہ اسپیچ یاد رہے، ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں بیٹھ جائیں جو سیدی یونس الگوہر تعلیم فرما رہے ہیں اور جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی تعلیم ہے، تو اس کو یعنی ہم جو نا اس کو سمجھیں اور اس کو جو نا اپنانے کی کوشش کریں، اور حکمہ حقہ ہو جتنے ہم اپنا سکیں اتنا ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے ذہن میں جب وہ چیز بیٹھے گی تو پھر ہم اس چیز کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آج اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں الرا ٹی وی کے فیس بک میسنجر پہ آپ جو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے سوالات، آپ جو یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے تو یہاں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، اور اجازت ذکر قلب بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو واٹس ایپ پہ یعنی یہ اسکرین پہ جو واٹس ایپ کا نمبر نظر آ رہا ہے 447472540642، تو اس نمبر پہ آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اجازت ذکر قلب لے سکتے ہیں اور اپنے سوالات جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، کہ اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی کہ انسان کو رب تک پہنچنے میں کیا کیا ہرڈلز ہیں، کیا کیا پرابلمز ہیں اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں علماء سو جو ہیں وہ بھی ایک رکاوٹ ہیں، اور اس کی تفصیلی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اور سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی کہ جو جعلی ولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جن کے پاس ولایت ہے نہیں، جن کا رب سے تعلق نہیں ہے، جن کا رب سے رابطہ نہیں ہے، اور وہ ولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو برباد کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، ان کی جیبیں خالی کروا رہے ہیں، ان کی نظر ان کی جیبوں پہ ہے، ان کو تصوف کے بارے میں بالکل کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ولی بنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ انسانیت کی پرابلم اور ہرڈل کیا ہے رب تک پہنچنے میں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسان، کہ انسانیت سے کیا پرابلم ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کا مخالف ہے، ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کی کاٹ کر رہا ہے، اس کا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو اس کے پیچھے جو وہ وجہ کیا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ دشمن بنا بیٹھا ہوا۔ تو ناظرین، جتنے اس دنیا میں کم و بیش 313 ادیان جو ہے نا وہ قائم ہوئے ہیں، اور 5 جو ہے نا 5 جو ہیں اولو العزم مرسلین بھی تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو اتنی ہستیاں جو اس دنیا میں آئیں، اور جب بھی وہ آئیں تو بہت سے لوگوں نے ان کو مانا اور بہت سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ ریزن کیا تھی، وہ وجہ کیا تھی کہ کیوں لوگوں نے جو ہے ان انبیاء کرام کو، اور پھر اولیاء کرام کا سلسلہ چلا، تو ان انبیاء اور اولیاء اور ان یعنی ہستیوں کا انکار انہوں نے جب وہ کیوں کیا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل بگننگ سے، کہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے جی تو اس ٹائم جو ہے نا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یا اللہ تو اس آدم کو پھر بنا رہا ہے، اور یہ آدم جو ہے پھر جا کے دنیا میں فتنہ فساد کرے گا، اور پھر یہ بلڈ شیڈ کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو یا اللہ اگر تیری عبادت ہی تجھے کروانا مقصود ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تیری عبادت کر لیں گے، لیکن تو یہ پھر اس انسان کو بنا رہا ہے، اور پھر یہ انسان جو ہے جا کے دنیا میں وہی فتنہ فساد کرے گا، وہی قتل و غارت کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا،
کہ یا اللہ تو پھر انسان کو بنا رہا ہے اور یہ انسان جو ہے دوبارہ دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا. تو فرشتوں کا یہ جو اعتراض تھا اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ کیا فرشتوں کے اندر جیلسی تھی؟ کیا فرشتوں کے اندر کوئی تکبر تھا؟ کیا فرشتوں نے یہ بات جو کی کسی حسد کی بنا پہ کی سی کہ ان کو انسانوں سے حسد تھا اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے؟ تو اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی جواب جو ہے نا وہ نہیں میں آئے گا کہ ایسا نہیں تھا. فرشتوں کے اندر حسد نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، کیونکہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں. تو جب فرشتے معصوم ہیں تو ان کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ بیماریاں. تو ثابت ہوا کہ فرشتوں کا یہ جو اعتراض تھا وہ کسی حسد کی بنا پر نہیں تھا، کسی تکبر کی بنا پر نہیں تھا، کسی اور وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ جو اعتراض ہے وہ کس وجہ سے تھا کہ یہ ان کے ذاتی مشاہدات اور ان کی تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. کیونکہ سرکار گوہر شاہی نے دین الہی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا 14,000 جو ہے نا آدمین جو ہے نا وہ آئے ہیں. تو 14,000 جو آدم آئے ہیں اس میں سے 13,999 جو ہیں وہ اسی زمین کی مٹی سے بنے، اور آدم صفی اللہ جو آخری آدم ہے جن کے ہم اولاد ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام جو ہے نا یہ آئے ہیں، ان کو بنایا گیا جنت کی مٹی سے، تو یہ ان کو وہاں بنایا گیا. اچھا، تو جب فرشتوں نے اس بات پہ آبجیکشن کیا، اعتراض کیا کہ یہ جو آدم کو بنا رہے ہیں آپ، تو یہ آدم جو ہے دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے خاص علم جو ہے نا وہ دے کے بھیج رہا ہوں، اور اس علم کی وجہ سے یہ فتنہ فساد جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. اچھا، یہاں پہ یعنی کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت پہ اعتراض فرشتوں نے کیا، اور فرشتوں کے بارے میں نے یہ بات کہی کہ وہ جو ہیں وہ ان کے اندر حسد نہیں ہے، ان کے اندر بغض نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اس قسم کی باطنی بیماری جو تکبر وغیرہ یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے انسانیت پر اعتراض کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر جس کے اندر حسد بھرا پڑا ہے، سینے کے اندر تکبر بھرا پڑا ہے، اور یعنی کہ بغض بھرا پڑا ہے اس کے اندر، تو کیا وہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی مخالفت نہیں کرے گا؟ جبکہ فرشتے معصوم ہونے کے باوجود ان کو جو ہے انسانیت پر اعتراض رہا. تو اگر انسان جو ہے جس کے اندر یہ ساری باطنی بیماریاں موجود ہیں، تو کیا وہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان پر اعتراض نہیں کرے گا؟ تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے انسان پر اعتراض کرے گا کہ اس کے اندر تو آلریڈی بیماریاں موجود ہیں. جب ایک فرشتہ کر سکتا ہے جو معصوم ہے، تو انسان کیوں نہیں کرے گا ایک دوسرے پہ جو تکبر اور حسد سے جس کا سینہ جو ہے نا بھرا ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ ہم جاننا چاہیں گے کہ انسانیت میں نفرت کی وجہ. تو جب تمام فرشتوں یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، اور بنانے کے بعد جب تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم کے آگے جو ہے نا جھک جاؤ اور سجدہ کرو، تو اس ٹائم جو ہے نا شیطان نے انکار کر دیا تھا، اور شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ جو ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ جو ہے وہ نہیں کروں گا. اور یہ چیز جو یعنی شیطان نے انسان کی عظمت کو، آدم کی عظمت کو تسلیم کرنے سے صریحاً انکار کر دیا. تو جب شیطان نے انکار کر دیا تو وہ مردود ٹھہرا رب کی بارگاہ میں. تو وہی چیز جو ہے جو شیطان نے آدم کو تسلیم کرنے میں جو غلطی کی تھی، آج وہ چیز جو نا ہر انسان کے اندر موجود ہے، کہ یہی صفت جو ہے وہ شیطان کی صفت جو ہے نا، کیونکہ شیطان نے جب انسان اولاد آدم سے دشمنی کی بات کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اس کو جو ہے نا انسان کی دشمنی کروں گا، جب اس نے یعنی یہ ٹھان لی، تو اس کے بعد اس نے وہی چیزیں جو اس کے اندر تھیں اس نے یعنی لطیفہ نفس کی صورت میں انسان کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دی، تاکہ یہ ساری تکبر، حسد، بغض جو ہے نا انسان کے اندر ہو، اور یہ رب تک نہ پہنچ سکے، کسی دوسری ایسی شخصیت کے آگے جو ہے نا اپنے آپ کو نہ جھکائے کہ جس کے اندر رب ہے. تو اس چیز کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں کی. تو پھر اب جب کوئی یعنی ہستی تشریف لاتی ہے، جیسے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، جیسے اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، ان کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا جھکانے سے کتراتے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں، یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے جو ہے نا وہ کیوں جھکیں.
تو یہی کام جو ہے نا شیطان نے کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں اس آدم کے سامنے جو ہے نا وہ کیوں جھکوں. تو یہی چیز جو ہے نا چلی جا رہی ہے. اور یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا صرف انسانوں کے لیے ہے. یعنی اگر کسی انسان کے اندر رب آ جائے تو اس کے سامنے اپنے نفس کو جھکانے میں پرابلم ہے، اور یہی ہرڈل ہے. اچھا، اب اگر یہ تمام مسائل جو ہیں، یہ یعنی کسی نبی یا ولی کے آگے جھکنے کی بات جو میں کر رہا ہوں جس کے اندر رب بستا ہے، تو یہ جو ہے مسئلہ جو ہے نا تمام مذاہب جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اچھا، اگر آپ یعنی تمام فرقوں کے اندر بھی موجود ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وہابی ہے، اسے کہیں بھی آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی بالکل میں بالکل ریڈی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ شیعہ کو کہیں گے کہ بھئی اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو وہ بھی جھک جائے گا. اگر آپ کوئی سنی کو کہیں گے، کسی کیتھولک کو کہیں گے کہ رب کے سامنے جھکنا ہے، وہ بھی جھک جائے گا. ایون کہ پروٹیسٹنٹ کو کہیں گے تو وہ بھی جھک جائے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے آگے سب جھکنے کے لیے تیار ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر پرابلم ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ ایسی ہستی، ایسا نبی جس کا رب سے تعلق ہے، تو اس کے سامنے کیونکہ وہ فزیکلی جو ہے وہ سامنے ہے، تو اس کے سامنے جھکنا جو ہے نا وہ ان کو پرابلم ہے. کسی ولی کے سامنے جھکنا جو ہے نا ان کو پرابلم ہے. پرابلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد درار بنائی گئی تھی اس کی بیسک وجہ بھی یہی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہاں پہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، اور ایک حدیث پاک ہے، یہ تو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے کرم فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا. سیدی یونس الگوہر نے اس کو جو ہے ایکسپلین فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث پاک جو ہے کہ منافق کا جو ہے وہ مسجد میں دل نہیں لگتا. تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جیسے یعنی منافق کا جو ہے مسجد میں دل نہیں لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں عبادت ہوتی ہے اور منافق جو ہے وہ، لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں لگتا تھا کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جتنی تبلیغ فرماتے، مسجد میں 5 ٹائم کی نماز ہوتی، اور آپ کا یعنی اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی تو آپ تبلیغ فرماتے، وہیں پہ لوگوں سے ملتے اور وہیں پہ کافی ٹائم گزارتے. اور یہ جو منافقین تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بغض تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو تعظیم ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو جب وہ تعظیم نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم جب بھی یعنی مسجد نبوی میں جا کے یہ نماز پڑھیں گے اور وہاں جا کے ہم جو ہے نا وہ بیٹھیں گے، تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور صحابہ کرام ان پہ جو ہے وہ دیوانہ وار فدا ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ایون کہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے گرنے سے یعنی نہیں گرنے دیتے تھے. تو یعنی اس قدر رسپیکٹ کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ جو منافقین تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم جو ہے یہ جو ہے نا اس سے ان کو جو ہے نا مسئلہ تھا کہ ہم جائیں گے تو حضور پاک کے آگے جو ہے نا وہ جھکنا پڑے گا. یہ وہی بات آگے جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے کی تھی کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے بھی میں ان کے سامنے، یعنی آدم کی عظمت کے سامنے جھکنا جو ہے نا وہ پرابلم تھی مین. تو اسی طرح ان منافقین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جھکنے میں پرابلم تھی. تو یہ اور اچھا جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں بڑی بڑی، ان سب کو جو ہے نا ان مراحل سے جو ہے نا گزرنا پڑا ہے کہ جتنی بھی ہستیاں آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کتنے آئے، بڑی مشکل انہوں نے یعنی جب اپنی تبلیغ کی دعوت اپنے مذہب کی دعوت دی انہوں نے، تو بہت کم لوگ جو ہے اس میں لگے، اور زیادہ تر لوگوں نے جو ہے نا مخالفت کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ اس لیے مخالفت کی ہے کہ وہ شیطان کی چیز جو ہے نا ان کے اندر موجود تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے. اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی بہت مخالفت کی گئی، کئیوں کو تو ایون قتل کر دیا گیا. تو یہ چیز وہی چلی آ رہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ کسی انسان کے آگے رب یعنی اس کے اندر کا جلوہ گر ہو جائے تو اس کے سامنے جھکنا جو ہے نا وہ مشکل ہے. اچھا، قرآن پاک میں ایک بات آپ دیکھیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگ کی تلاش میں جاتے ہیں، تو آگے جو ہے وہ یعنی جھاڑیوں میں آگ نظر آتی ہے، تو جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے اس آگ میں سے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں. اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو تو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ آگ کے اندر رب بول سکتا ہے، لیکن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے
کہ یہ انسان کے اندر بھی جو ہے وہ رب بول سکتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر رب کیوں نہیں بول سکتا؟ تو انسان کے اندر جب رب بولتا ہے، انسان کے اندر جب رب آتا ہے، تو اس انسان کی تعظیم کرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ پرابلم ہے. اور سیدی یونس الگوہر نے آئی تھنک ڈے بیفور یسٹرڈے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ باطنی شریعت ہے، اور اس باطنی شریعت کے بغیر طریقت ہی نہیں ہے سرے سے. کہ یہ یعنی مرشد کامل کے آگے جسٹ یعنی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جا کے اپنا سر جھکا دیں، جی ہم جو ہے نا ایکسیپٹ کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، جسٹ سر جھکانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو جھکانا ہوا مقصد ہے کہ من و ان سے اس ہستی کی عظمت کو تسلیم کرنا. فرمایا یہ باطنی شریعت ہے، اور اس باطنی شریعت کے بغیر جو ہے نا وہ طریقت نہیں ہے. اچھا، اب یعنی ہم رب تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، رب سے جو ہے وہ پیار بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اتنی دور ہے جہاں پہ جو نا ہمارا تصور جو ہے نا وہ بھی نہیں جا سکتا، ہمارا خیال بھی نہیں وہاں پہ جاتا. تو اتنی دور رب کی ذات جلوہ گر ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی وسیلہ درکار ہوتا ہے. جبکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وسیلے کے منکر ہیں اور وسیلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ رب تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وسیلہ تلاش کرو. اچھا، جب جو لوگ جو ہیں اس چیز کے منکر ہیں اور وسیلے کے قائل نہیں ہیں، وہ رب تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سوری یعنی ایک پل کے دریا کے ایک سائڈ پہ ہیں اور آپ نے دریا کے دوسری سائڈ پہ جانا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک یا تو پل آپ کو چاہیے، اس برج کے ذریعے آپ وہاں جا سکتے ہیں، یا کوئی بوٹ آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گی، یعنی کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کو چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت دور ہے اور وہاں تک ہمارا خیال تک بھی نہیں جاتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے یعنی ہمیں مرشد کا وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر مرشد کے قدموں میں جھکنا بھی پڑتا ہے، مرشد کی تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپ کو جو ہے نا رب سے ملاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یعنی ہم پاکستان یا آئی مین کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، تو وہاں سے ہمیں اگر امریکہ جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ڈائریکٹ ہم امریکہ نہیں آ سکتے، ہم وہاں پہ ان کے بہت سے جو ہے سفارتخانے بنے ہوئے ہیں، کونسلیٹ بنی ہوئی ہیں، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، اور جب وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن چیک کریں گے، سارے جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں پوری کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو وہ ویزا دیں گے وہاں جانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں جا سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ جا نہیں سکتے. اسی طریقے سے رب تک پہنچنے کے لیے یہ جتنی بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، جو خواجہ صاحب آئے، داتا صاحب آئے، حضور پاک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ ساری ہستیاں جو ہیں ان کا رب سے تعلق ہے، تو ان کے ذریعے آپ کی بات جو ہے نا رب تک پہنچ سکتی ہے، رب سے تعلق آپ کا جو ہے نا وہ جڑ سکتا ہے. اور اگر آپ انہی ہستیوں کو ہی ان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں گے، انہی کو نہیں مانیں گے، ان پہ بلیو نہیں کریں گے، تو پھر آپ رب تک جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی نہیں پہنچ سکیں گے، کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکیں گے آپ کو. اور کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جو یعنی انسان جو ہے نا رب سے دور ہے، کہ ولی کامل، مرشد کامل، جیسے اب سیدنا امام مہدی گور شاہی جو ہے نا وہ تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے انبیاء کرام کا سلسلہ تھا، اور انبیاء کرام جو ہے وہ یعنی 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو جب ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ولایت کا سلسلہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. پوری انسانیت کو فیض دینے کے لیے صرف ایک ذات، امام مہدی علیہ السلام کی ذات جو ہے نا وہ پوری انسانیت کے لیے کافی ہوگی. تو آج سیدنا امام مہدی گور شاہی تشریف لے آئے ہیں، وہ آپ کو یہی چیز دے رہے ہیں. جیسے آپ نے یعنی یہ نا کہ یعنی کہ آپ رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، رب کی ذات سے آپ کا تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے، رب کا عشق آپ کو کیسے مل سکتا ہے، آپ کو رب کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ ساری تعلیم جو ہے نا سیدنا امام مہدی گور شاہی آپ کو دے رہے ہیں. اور ڈیلی جو ہے نا سیدی یونس الگوہر جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں 10:30 پہ، اور یہی گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے من کو جو ہے نا وہ من کو جو ہے نا اپنے زندہ کریں، اپنے قلب کو زندہ کریں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں رب کو بسائیں، تاکہ آپ کا تعلق جو ہے نا رب سے قائم ہو. دیکھیے یہاں پہ جب ہم جتنا عرصہ بھی رہتے ہیں
تو ہم زبان سے بات کرتے ہیں، زبان سے عبادت کرتے ہیں، زبان سے ہم پوجا کرتے ہیں. جیسے ہم یعنی مندر میں چلے جاتے ہیں، چرچ میں چلے جاتے ہیں، گردوارے میں چلے جاتے ہیں یا مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو جتنی بھی ہماری عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری جس زبان سے ہوتی ہیں. لیکن جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ تو اس حشر میں جو ہوں گے وہ تو اس کی روح سے ہوں گے نا، اور قبر میں اس کے لطیفہ نفس سے ہوں گے. تو اس لطیفہ روح کو جو ہم نے بیدار کیا ہی نہیں ہے، جو انسانی روح ہے اس کو تو ہم نے بیدار کیا نہیں ہے، اس کو تو ہم نے منور کیا ہی نہیں ہے، یہ علم ہی ہمیں نہیں آتا. تو پھر ہم اس دن رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو ان روحوں کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ سیدنا امام مہدی گور شاہی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ولایت کا راز لے کر پیدا ہوتا ہے. تو وہ ولایت کا راز ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو، ان روحوں کو جو ہے نا آپ نے زندہ کرنا ہے، وہ طریقہ سیکھنا ہے. تو وہ طریقہ سیدنا امام مہدی گور شاہی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں سب کو بغیر کسی ریسٹرکشن کے. کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ یعنی کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو چلہ وظیفہ کرنا پڑے گا یا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جس ذکر قلب لیں، اجازت لیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ جیسے بتایا گیا طریقہ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور تاکہ رب کا جلوہ جو ہے نا آپ کے اندر آئے، آپ کی دھڑکنوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام مبارک گونجنا شروع کر دے. تو جب تک آپ روشن ضمیر نہیں بن جاتے، سیدنا امام مہدی گور شاہی کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ روشن ضمیر نہیں بن جاتے اس وقت تک ہم آپ کو آپ کا ساتھ جو ہے نا وہ دیں گے. تو یعنی کتنی پیاری تعلیم ہے اور کتنی ایزی تعلیم ہے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ آپ آئیں. جسٹ یہ واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ ایک کال کریں، اور کال کرنے کے بعد آپ ان سے کہیں کہ مجھے جو ہے نا ذکر قلب چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اللہ اللہ کرے. تو پھر جب آپ یہ ان سے کہیں گے تو وہ آپ کو اجازت سے ذکر قلب دے دیں گے. اس کے بعد 5-7 دن پریکٹس کریں، انشاءاللہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی نظر کرم سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے آپ کے دل کی دھڑکنوں میں جو ہے وہ رب کا نام گونجنے لگے گا، اور آپ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ داخل ہو جائیں گے. رب تک آپ کا سفر جو ہے نا رب کی طرف جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کی بیسک جو تھنگ ہے، بیسک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اجازت سے ذکر قلب جو ہے وہ حاصل کریں. تو میں تمام ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ڈیلی 10:30 پہ جیسے سیدی یونس الگوہر جو ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور لائیو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں. تو آپ تمام پلیز خود بھی اس میں تشریف لائیں، اور اپنے جتنے آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی آپ اس میں جو ہے نا انوائٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا اگر آپ ALRA TV کے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ایوری ڈے ایک نشست جو ہے نا وہ سیدی یونس الگوہر کی وہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہے. نہیں تو آپ اس کو سنیں، وہ ڈیلی کے ڈیلی آپ کو جو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ ڈیلی کے ڈیلی سنیں، اور آپ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس کو من میں بسانے کے لیے آپ اور آسانی ہوگی اور آپ کو اس سے مدد ملے گی. جی نہیں بھائی آپ پلیز. بہت بہت اچھا آپ نے یہ بات جو ہے نا اس کی ٹاپک جو ہے نا ہم لوگوں کو بار بار اگر ہم اس کو بھی کہیں تو کیونکہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی نشستیں ہیں جو ہمارے یعنی جن کا جو لب لباب ہے، جو موضوع ہے وہ ہمارے اصل میں ارد گرد ہر وقت گھومتا رہتا ہے، اور ہم ہر لمحے اس سے جو ہے اس سے گزرتے ہیں اور اس سچویشن سے گزرتے ہیں. اب یہ جو سچویشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے وہ مانتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کی عظمت کو مانتے ہوئے ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. اور تمام جتنے بھی ادیان آئے ہیں ان میں جس طرح سے بھی عبادت کا طریقہ سمجھایا گیا ہے اور عبادت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی بڑائی کو ماننے اور اس کو خالق ماننے کے لیے مان کر ہم نے اس کے آگے سر جھکایا ہے اور وہ عبادت. لیکن جب یہی چیز کوئی زمین پر کسی انسان کے آگے اگر یہ سر جھکانے کا وہ موقع آ جائے تو ہماری جو نفس ہے نا وہ اس کے آگے سر نہیں جھکاتی. اور وہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ سر ہم ان کے آگے کیوں، کہ تو ہمارے جیسے ہیں.
اب حضور پاک کو بھی ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ یہ جو حضور پاک کی جو ذات ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی. یہ ہمارے بھائی کی طرح، بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور ہم ان کے آگے کیونکہ وہ فرقہ ابھی موجود ہے، اور بہت بڑی یعنی جو اسلام میں ان کے فالوور زیادہ ہیں، وہابی فرقہ ان کے، اور انہوں نے ہی جو ہے حضور پاک کو کبھی نہیں مانا، اور یا مانا تو منافقین کی طرح سے مانا، یا اب وہ مانتے ہیں سب کچھ، اس کے لیے باوجود جو ہے حضور پاک کو کی ذات کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے. وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگیں؟ بھائی اللہ سے ڈائریکٹ تو آپ مانگ لو، ٹھیک ہے، پتہ تو چلے نا کہ آپ کیسے مانگو گے. آپ کو اللہ یعنی جس مذہب میں آپ ہیں، جو اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اسلام کا بانی ہے، جو اسلام جس نے متعارف کرایا ہے، اس اسلام میں آنے کے بعد آپ اس کے بانی کو، جس نے متعارف کرایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کائنات، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہیں بناتا. یہ کائنات جو ہے اس ہستی کے لیے بنائی گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کے سامنے یہ لوگ اس کی ذات کو بالکل سرے سے یعنی الگ کر کے اور اس ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. اس اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں جس اللہ کا تعارف اس ذات نے بتایا، جس کے تھرو، جس کا کلمہ پڑھ کر آپ یعنی مسلمان ہوئے ہیں. اب یہ اپنے چونکہ ان کی نفس ہے، اپنے طور پہ یہ اعتراضات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو پھر آپ ان کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے ان کی عظمت کو بھی مانا ہے، ان کو اپنا رسول بھی مانا ہے، ان کو اپنا نبی بھی مانا ہے. اب جب آپ نے مان لیا، یعنی بغیر کلمہ پڑھے آپ اسلام میں داخل ہوں گے نہیں، تو آپ نے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ غیر ارادی طور پر آپ نے ان کی عظمت کو تسلیم تو کیا ہے. یعنی اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے نا. اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ان کا، تو آپ نے ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی عظمت کو تسلیم کر لیا. لیکن جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے آگے جھکیں ان کی عظمت، تو وہ جو عظمت والی بات ہے، یعنی زبان سے ان کی عظمت کو تسلیم کرنا، وہ ان سے نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ ہے ان کی نفس. نفس جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن وہ جو آپ نے بتائی تھی کہ وہ اس نے آدم کو یعنی عزازیل نے آدم علیہ السلام کو جب ان کی تخلیق ہو گئی اور ایک طرح سے یعنی ایک جسم بنا دیا گیا، اور اس کے سامنے جو ہے ان کو کہا گیا تمام فرشتوں کو کہ ان کے آگے جھک جائیں اور سجدہ تعظیمی کریں. تو وہ سجدہ جو کیا، وہ سجدہ عزازیل نے نہیں کیا، اس نے کرنے سے انکار کر دیا. اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے یہ بتایا کہ میں جو ہوں، چونکہ وہ اصل میں ایک جن تھا، اور اس نے سجدے تو اللہ تعالیٰ کو چپے چپے پہ کیے ہوئے تھے. دنیا کا کچھ سے زیادہ بڑا عابد یعنی عبادت گزار کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کو پروموشن کر کے فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا. فرشتوں کا سب، وہ اس کی خاصیت جو تھی وہ آگ تھی، وہ آگ سے بنا تھا. تو اب وہ کہتا ہے انا خیر منہ، کہ میں جو ہوں اس سے بہتر ہوں. بھائی کیوں بہتر ہیں آپ؟ تو بتایا کہ اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. مٹی جو ہے وہ آگ سے کم ہے، آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے. وہ یہ بھول گیا، یعنی ادھر پہلے فرشتوں نے جو کچھ اعتراضات کیے تھے وہ اس بنیاد پر کیے تھے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، جھکنے سے انکار نہیں کیا تھا. اعتراض یہ تھا کہ ان سے پہلے جتنے بھی آدم آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا جو ہے اپنے اسماء کا علم نہیں دیا تھا. یہ جو آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو ان کو علم دیا گیا، ان کو اپنے اسماء کا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے، پہلے تو ان کو اعتراض کرنا چاہیے ہی نہیں تھا اصولی طور پہ، چونکہ وہ خالق ہیں، ان کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی، اور اس آدم کے بھی خالق ہے، اور اس سے پہلے جہان. لیکن انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے جو بھی کہ بھئی پہلے جو آدم آئے ہیں انہوں نے بھی جا کے خون خرابہ کیا ہے، جی اور اب یہ جائیں گے تو انہوں نے بھی خون خرابہ کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تم نہیں جانتے جو کچھ یہ ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو سکھایا، یعنی اس کو اسما کا جو ہے علم دیا ہے، یہ ان آدموں سے بہتر ہے. ان آدموں کی یہ جو ہے یہ ہمارے نام کا ورد کرے گا، ہمارے نام کے کلمے پڑھے گا، ہم یعنی. تو انہوں نے سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ بات کی. لیکن اس نے جو ہے عزازیل نے کلی طور پر اس کو بالکل انکار کر دیا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں جو ہوں اس سے جو ہے آدم سے میں بہتر ہوں. بہتر کیوں ہیں آپ؟ اس لیے کہ میں جو ہوں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اس بنیاد پر اس نے اچھا اب انہی محافل میں ہم نے سیکھا ہے اور ہم بتایا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہرحال کوئی پلان ہی ہوگا کہ جب اس نے یہ مانگا یہ انکار کرنے کے بعد تو اس پر جو ہے اس کو لعنت کا طوق سے گلے میں ڈال دیا گیا، اس کو درگار کر دیا گیا. اور تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اچھا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں تیری اس کے آدم علیہ السلام کو میں نے تو سجدہ نہیں کیا، اب اس کے جو آنے والے جو ان کی امت ہوگی اور ان سے جو نسلیں چلیں گی اور جو لوگ آئیں گے ان کو میں بہکا سکوں. تو وہ بہکانے کا کام، ان کو ورغلانے کا کام ہم خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں اپنی زمین پر. تو وہ اس کو دکھانے کے لیے اچھا ٹھیک ہے تم یہ چاہتے ہو کرو، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ پھر بھی ہمارے پاس آئے گا، پھر بھی ہمارا ذکر کرے گا. تو یہ چیز جو تھی یعنی اس فخر کے ساتھ اب ہم یہاں آتے ہیں. یہاں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو یعنی 2 صاحبزادے تھے انہوں نے بھی قتل کیا. وہ بات وہاں ہوئی اور وہاں بھی کچھ نہ کچھ اپنی وہ نفس کی بات تھی، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. خیر، تو اب ہمیں جو انسان ہے، جو ہم دوسرے جو ہمارے جو ولی اللہ ہوتے ہیں جن میں کہ رب ہوتا ہے، چونکہ مومن کا جو قلب ہے، مومن کا جب ہے وہ اللہ کا گھر ہے، قلب مومن بیت الرب. تو اللہ تعالیٰ کا جب بیت ہے تو وہ آ کے رہتا بھی ہوگا نا. تو جب وہ وہاں رہے گا تو جو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بعض ولیوں ان کے بارے میں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے مطلب کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو ایسی صورت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہستیوں میں آ جاتے ہیں، ان کے قلب میں آ کے مقیم ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد پھر ان کی جب وہ وہاں موجود ہیں تو وہ گھر جو ہے وہ اللہ کا ہو گئے. تو وہ بندہ کیا ہوا؟ وہ بندہ تو ٹوٹل جو ہے اللہ کا گھر بن گیا. وہ اس کی اپنی ہستی تو کچھ بھی نہیں رہی. اندر سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے موجود ہے، وہ ایک ڈبہ کہہ لو، ایک گھر کہہ لو، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، سامنے جو ہے وہ ذات موجود ہے. اب ہم جو ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے شادی کی ہے، یہ وہی ہمارے جیسا انسان ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، یہ وہی انسان ہے جو اس کو نیند بھی آتی ہے، یہ وہی انسان ہے جو کام پر بھی جاتا ہے، یہ وہی انسان ہے جو شادی کرتا ہے، یہ وہی انسان ہے جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام کچھ دیکھنے تو پھر اگر یہ سارا کچھ یہ ہے جو، اور یہی کچھ ہم بھی کرتے ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے آگے کیوں جھکیں؟ اور یہاں پر جو کیوں آگے جھکیں؟ یہاں پر پھر وہ شیطانی صفت جو ہے جو اس کا ایک شیطان نے جو جرثومہ اس کے نفس پر رکھا ہوا ہے اور اپنا ایک ایجنٹ جو ہے اندر بٹھایا ہوا ہے، وہ ایجنٹ کہتا ہے نہیں بھئی میں تو ان کے آگے نہیں جھک سکتا، چونکہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کمانے جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو ہم ان کے آگے کیوں جھک جائیں؟ وہ جھکتے نہیں، اور یہیں ان کی غلطی ہے، اور یہیں سے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور پھر یہ کہ
ہماری جو یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو جائے، یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے جس میں جو کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اور ایسا اللہ کا ولی ہے جو جو انسانوں کے قلوب کو جو ہے نئی زندگی دیتا ہے، جو ایسے جس کی ایک نظر کیمیت سے جو ہے لوگوں کے مردہ دل جو ہیں وہ میں جان آ جاتی ہے، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو زندگی دینے والا ہوگا قلوب کی، وہ قلوب کی زندگی دینے والے کے آگے یعنی دیواروں سے ٹکرے ماریں گے یا درختوں سے جا کے ٹکرے ماریں گے کہ ایک اللہ، تو اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن جو لوگ آپ کو اللہ سے ملا سکتے ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ گستاخیاں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور ان کو اگر بغض ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کو اگر بغض ہے تو ان کے اہل بیت سے ہے، ان کو اگر بغض ہے تو وہ گوہر شاہی سے ہے، ان کو اگر بغض ہے تو اس کو یونس الگوہر سے ہے، سید یونس الگوہر سے. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ وجہ کیا ہے کہ یہ وہی ہے کہ وہ ان کا جو اندر کا وہ عزازیل والا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے کیوں گزار دی ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. یہ چیز جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے، ہم تمام لوگوں کو، اور اس چیز کا جو ہے ہمیں یعنی تقریباً ہر لمحے ہمیں اس چیز سے گزرتے ہیں. یعنی یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا، یہ ہمیں ہر وقت آپس میں ایک دوسرے سے ہم جو کرتے ہیں نا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے بہتر ہوں کہ میں نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے بہتر ہوں کہ میں تم سے ذرا زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں تم سے بہتر ہوں کہ تم سے پہلے میں نے اس چیز کو سیکھا ہے، اس لیے میں بہتر ہوں کہ تم سے زیادہ پیسے میرے پاس ہیں، میں اس لیے بہتر ہوں کہ میں ایک اچھے گھر میں رہتا ہوں، میں اس لیے بہتر ہوں کہ میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ میں جو ہے نا، یہ صرف اسی کا جو ایجنٹ ہے، جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا، وہ ایجنٹ آپ سے یہ کراتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان بزرگوں کے آگے، ان ہستیوں کے آگے جو ہے جھکنے سے روکتی ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں اور ہم ان کے آگے کیوں جھکیں گے، اگرچہ ان کو پتہ بھی ہے یا جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو ہیں یہ قلوب کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں، یہ اس رب تک ہمیں پہنچا دیں گے جس رب کی یعنی ہمیں تلاش ہے. لیکن ہم تو یہاں تلاش کرتے ہی نہیں نا، یہاں آتے ہیں رب کے تو ہم تو دوسری تلاش میں لگ جاتے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے رب کو آلریڈی پا لیا ہے، کیونکہ رب ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو وہ تو نظر آتے ہیں، تو ان سے ہمیں رب کا پتہ مل سکتا ہے، ان سے رب کی ہمیں کھوج مل سکتی ہے، ان کے ذریعے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں کہ جنہوں نے رب پہلے ہی پا لیا ہے، اور ان لوگوں کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، ان کے آگے جب دیکھ لیں کہ یہ وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پا لیا ہے. یہاں ایک اور مشکل جو ہے نا وحید بھائی یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہے نا، اب وہ سچے لوگ ملتے نہیں ہیں. سچے لوگ اور جعلی پیر جو ہیں، انہوں نے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں، اور وہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جگہ جگہ انہوں نے اپنے جو ہیں اڈے اسی طرح سے گاڑ رکھے ہیں جس طرح شیطان نے انسان کے جسم میں وہ اڈے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ راہ حق میں کے راستے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو جانے نہیں دیتا. جس طرح سے نور جو ہے کی جو فراوانی ہے، نور جو ہے وہ جسم میں جس طرح سے رگوں کے ذریعے جاتا ہے، لیکن شیطان کے جو مورچے بنے ہوئے ہیں آپ کے جسم میں، وہ ان کو آگے جانے نہیں دیتا، وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، آپ کے نفس تک اس نور کو پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے. بالکل یہ جو ڈبہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ، محلوں میں، کونے میں، ہر نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ انہوں نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں. اور جو لوگ تلاش میں آتے ہیں رب کی، جو چاہتے ہیں کہ کسی پیر کے ہاتھ ہم بیعت کر لیں یا کسی کو ہمیں مل جائے جو ہماری جو زندگی کو سنوار دے، وہ یہ راہزن وہی ہیں جو یہ شیطان کے یہ جو چیلے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو ان کے راستے سے ہٹاتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کے پیسے پہ نظر ہے، ان کی عزتوں پہ نظر ہے، عورتوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، لوگوں کے جو ان کی دولت ہے اس دولت پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور وہ ان سے طرح طرح سے ان کو وہ دولت جو ہے
وہ ان سے حاصل کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیر فقیر کا بھیس بنے بیٹھے ہیں لیکن وہ عاملین ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے اپنے کچھ جنات اور یہ ایسے قسم کی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے قابو میں کی ہوئی ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے جن کا پتہ چلتا ہے آ کے انٹرویو لیں گے. ہاں بھائی کیوں آئے ہیں، میرا کاروبار ہے، یہ ہے، لیکن کاروبار تو ہے لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ وہ مجھے ایک اور شادی کرنی ہے، یا میری بیوی جو ہے، یا اور کوئی کسی اور کے بارے میں. انہوں نے یہ پتہ کر لیا کہ اس کے پاس کاروبار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کے کاروبار کو خراب کراتے ہیں، اس جن کو بھیج اس میں رکاوٹیں ڈال دے. جی جی جب وہ رکاوٹیں ڈل جاتی ہیں، اس کا کاروبار خراب ہونے لگتا ہے. وہ پہلے ہی یہاں ان کے پاس آیا ہے، وہ اس چیز کو چاہے بھول جائے یا اس کام کو کرا لے، وہ کاروبار سے اس کو خراب کر کے اس کو کہتے ہیں اب ہم ایسا کریں گے، تمہارے کاروبار کو ٹھیک کر دیں گے. پہلا کام ہم نے تمہارا کیا تھا اور تمہاری جو ہے وہ مشکل حل کر دی تھی، اب ہم تمہارے لیے یہ کریں گے کہ تمہارے کاروبار کو ٹھیک کریں گے. اس کے لیے ہمیں 50,000 چاہیے، 25,000 چاہیے. جی یہ مسلسل جو ہے ایک انہوں نے بنایا ہوا اپنے کاروبار کا طریقہ. لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ عورتیں جاتی ہیں تو ان کی عزتوں کو بھی خراب کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں میرے بیٹے کی جو ہے وہ جو ہے یہ بہو سے اس کی طلاق کرا دو، تو وہ طلاق کرا دیں گے. اس سے پہلے ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈبہ پیر، انہوں نے طرح طرح سے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں اور طرح طرح سے جو ہے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ صحیح کسی طور پہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو اس طرح سے حرکتیں کر کے سچے لوگوں کے راستے تک پہنچنے نہیں دیتے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اس طرح سے جو لوگ ہیں انسانیت کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان پیروں کے چکر میں جب پڑتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب ان کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب جعلی تھے، تو وہ کسی سچے آدمی کے اور کسی سچے جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جانے سے کتراتے ہیں، اور ان کو بھی وہی جی اسی ترازو میں تولتے ہیں، ان کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یار یہ بھی وہ لوگ ہیں. اس طرح سے یہ جو شیطان کا جو وہ تھا انا خیر منہ، اب یہ لوگ بھی انہی کی شان میں یہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں. لوگ ایک کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جو اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے کیوں جھکیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، ان کے راہ میں یہ شیطان جو ہے اسی طرح سے یہ جو ڈبہ پیر ہیں، شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اللہ والوں سے، پیر فقیروں متنفر سے ہو جاتے ہیں. متنفر ہو جی جاتے ہیں، بالکل صحیح. یعنی ہمیشہ کے لیے. جی جی اور تو یہ متنفر ہونے والی بات جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ شدید ہے. اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. کیونکہ اصل میں اب سے پہلے بے شمار لوگوں نے، کافی لوگوں نے جو ہے نا وہ دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا، وہ جعلی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اچھا، اب جعلی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم جعلی ہیں، وہ جعلی تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم امام مہدی ہیں، وہ جعلی ان کا. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ دنیا کو کچھ دے تو سکے نہیں. دنیا کو جس مقصد کے لیے امام مہدی کو مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تو دے نہیں سکے. جی تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں ان سے متنفر ہو گئے. یہاں تک کہ حکومتوں نے بھی اپنے قانون میں یہ پابندیاں لگا دی، یہ کس طرح کی شکے کہ جو بھی امام مہدی کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کرا دیا جائے گا. جی اچھا، اس کی وجوہات یعنی سعودی عرب میں یہ ہے کہ صاحب وہ آئے گا، امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور یہاں سے ہوگا تو وہ جو ہے یہاں کا جو خزانہ ہے جی یعنی بیت اللہ کا یہ خزانہ لوگوں میں تقسیم کریں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ جو خزانہ تقسیم کریں گے وہ ان کے سعودیوں کے ریال تقسیم کریں گے. جی ظاہری وہ دولت کی ظاہری بات طور کرتے پہ وہ یہ ہیں. سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہستی ہے. اب چونکہ یہ جو جعلی جو امام مہدی ہیں، اب کوئی تو سچا ہوگا نا ان میں. اب لوگ ان سے متنفر ہو گئے کہ اب کوئی جو ہے امام مہدی جو ہے سارے کے سارے جعلی ہیں جیسے. اور سب سے بڑی جو تنظیم ہے جنہوں نے مذہب کا نام لیا ہوا ہے وہ احمدی ہیں. اب وہ تو چلے گئے،
انہوں نے تو سارا کچھ، یعنی انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حدیث ہے کہ لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی جی جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کیسے نبوت آئے گی بتائیں؟ لیکن انہوں نے تو کیا، اور یہ جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں، ایک اچھی روحیں بھی ہوں گی ان میں، لیکن وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور لگے ہونے کے بعد سے کیا ہوتا ہے کہ وہ راہ حق سے ہٹ گئے، اور ان کو وہ کچھ ملتا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اس کو نبی مانگتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اپنے طریقے سے قرآن کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا مذہب جو ہے کے طور پہ جو ہے دنیا میں، اور میں یقین کریں کہ جو باہر کے لوگ ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ کوئی تفریق نہیں سمجھتے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں، جی وہ کہتے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو یہ عام مسلمان یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ہم جو احمدی مسلمان ہیں، جب تک کہ کوئی اس کی تحقیق نہ کرے۔ اب یہ اس طرح سے جو ہیں اپنے لوگ، یہ لوگوں کو اپنے اس میں گروہ میں شامل بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا امام مہدی کی پہچان سے، امام مہدی کی یعنی ان کی جو فیض سے جو ہے وہ جو روک رہے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسی صورت میں جو امام مہدی کا جو فیض ہے وہ ہر یعنی یہاں سے الرا ٹی وی سے دیا جا رہا ہے، جی الرا ٹی وی سے جو کچھ یہاں سے دیا جاتا ہے وہ اس وقت دنیا میں کسی جگہ سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ وجہ نہیں کہ میں یہاں الرا ٹی وی سے بیٹھا ہوں تو میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہاں میں ریپرزینٹ تو کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ایسی ہے نا کہ آپ خود آ کر اس کی تصدیق کریں، یہ تصدیق کریں کہ یہ جو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں من جانب اللہ امام مہدی محفوظ فرمائے گئے ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں تو وہ اللہ کے ہی حکم سے آئے ہیں، تو ان کی ہی چیزیں وہ فیض جو ہے وہ دیں گے، اور یہ فیض مل رہا ہے، اور اس کی حقانیت یہ ہے کہ جو آپ کے قلوب میں یعنی اللہ کا نام گونج رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہ دیا، یعنی وہ جو جعلی امام مہدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کسی کے دل کو جو ہے یعنی نہ ذکر قلب دیا، نہ انہوں نے ذکر قلب کا ذکر کیا، نہ ہی ان سے کوئی فیض ہوا، اور فیض ہوتا بھی کیسے جبکہ وہ جعلی تھے، جبکہ وہ ان کا کام یہ تھا کہ اپنے دنیا میں اپنے آپ کی شہرت اور پیسے کو کمانا۔ تو انہوں نے آ کے جو امام مہدی کا جو ڈھونگ رچایا ہے، اور ڈھونگ رچانے سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو بھٹکا دیا ہے اللہ کی راہ سے۔ ہم پھر جسے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو ذکر قلب دیا جا رہا ہے، تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں سے آ کر ذکر قلب حاصل کریں، اور یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنورہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم دکھا دیں گے کہ آفاق میں اور ان کے سینوں میں، تو آفاق میں جو ہے سرکار کی تصاویر موجود ہیں، سرکار کے جلوے موجود ہیں، چاند پر جو جلوہ موجود ہے، چاند پر جو تصویر ہے وہ لوگوں کو ذکر قلب دے رہی ہے، اور لوگوں کے علاج کر رہی ہے، لوگوں سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ آفاق کی کہ سورج میں بھی جو سرکار کی جو ہے جلوہ مبارک موجود ہیں، اور پھر جب وہ ذکر آپ کو دیتے ہیں اور آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو وہ یہ جو ہے کہ دکھانے والا وہ حق جو ہے، ایک حق وہ ہے جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے، اور وہی شبیہ وہی جلوہ جب آپ کو ذکر قلب دے دیتا ہے تو وہ ذکر قلب آپ کا چل پڑتا ہے، جب چل پڑتا ہے تو وہ حق آپ کے سینے میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ کا سینے، آپ کے قلب سے جب اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، رام رام کی آوازیں آتی ہیں، یا عیسیٰ کی آوازیں آتی ہیں، تو آپ اس بات کی تصدیق آپ کا صدر جو ہے، آپ کا سینہ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اور پھر کہ یہ وہاں آفاق میں دکھایا، یہاں آپ کے، اور یہاں تک کہ پھر آپ کہہ اٹھتے ہو یہی حق ہے اور یہی سچائی، اور اس سچائی کے لیے
اس کو حاصل کرنے کے لیے، ذکر حاصل کرنے کے لیے یہاں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نذرانہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ذکر قلب لیا ہے تو اب آپ نے روزانہ یہاں آنا ہے، یا آپ نے اگر آنا ہے تو آپ نے اپنے لیے آنا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو یا الرا ٹی وی والوں کو یا سید یونس الگوہر کو یا سرکار گوہر شاہی کو کچھ بھی نہیں چاہیے، جو دینا تھا آپ کو دے دیا۔ اگر آپ کا قلب چل گیا ہے یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، آپ شکر ادا کریں، اور شکر کے طور پہ اگر اس کو آگے بڑھائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جی ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ٹی وی کو کچھ نہیں چاہیے، اور جی اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اور آپ آگے بڑھاتے ہیں تو سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے، سرکار کی نظروں میں آئیں گے تو آپ کا جو قلب کا جو ذکر ہے وہ بہتر ہوگا، آپ کو نور زیادہ ملے گا۔ لیکن آپ یہ سوچتے خالی نور کے لیے تو نہیں، نور تو آٹومیٹکلی جب آپ کا شروع ہو گیا سرکار کی نظروں میں آئیں گے تو آپ کو نور کی فراوانی آپ کو خود محسوس کریں گے۔ اس جی حق جو ہے یہ آپ کے قلب میں آئے گا تو آپ کی زبان سے خود نکلے گا کہ ہاں یہی حق ہے۔ اور آج لوگ کر رہے ہیں، جن کو یہ حق مل گیا ہے وہ لوگ جاتے ہیں یعنی محلوں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں ہر جگہ جگہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں۔ انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ گلیوں اور سڑکوں میں جا کے، محلے میں جا کے جو ہے نا یہ دعوتیں دے رہے ہیں۔ یہ سرکار کا بہت بڑا کرم ہے ان کے ساتھ، اور یہ سرکار کی بہت بڑی یعنی فضل ہے انسانیت پر کہ وہ لوگوں میں سے اٹھا لیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں جا کے یہ ذکر قلب کی دولت جو ہے بانٹ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو اپنے زندگی کے یعنی اپنی اگر آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، آپ نے اپنی فیملی کو بھی کرنا ہے، تو اگر یہ ایک ضروری ہے تو یہ جو ہے اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس نے آپ کو راہ حق دکھائی ہے اس کا بھی تو کچھ حق ہے نا۔ تو آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں، یہی اس کا ہدیہ ہے، یہی اس کی قیمت ہے۔ کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیتے، کوئی ٹائم نہیں، اگر آپ ہی جا کے بڑھاتے ہیں تو ہم پر پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک وہ نام ہے جو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی تو اس بڑھائیں گے آپ تو آپ کو سرکار کی نظروں میں آئیں گے، اور پھر آپ کو آپ کے نور کی فراوانی میں آپ دیکھیں گے اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑی چیز تو زیادہ سے زیادہ انسانیت جو ہے اس کو وہ فائدہ ہوگا۔ انسانیت کو فائدہ جی ہوگا، اور دنیا میں انسانیت کو بچانے میں آپ کا حصہ، آپ کا کردار اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی کا ایک حصہ بن جائے گا کہ آپ نے جی نہ صرف اللہ کو پا لیا بلکہ آپ نے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بھی لگایا۔ تو بہت یہ خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ تو بات کی ہے۔ ہاں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل، یہاں پہ ایک صاحب ہیں محمد شاہد رضا صاحب، جی جی تو ان کو میں ذرا تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ میں بالکل، نے شاہد رضا صاحب میں نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ اگر یعنی آگ میں رب آ سکتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات تو اس میں کیوں نہیں آ سکتا۔ تو میں نے یہاں پہ یہ سوال کیا ہے کہ کیا اگر یعنی آگ میں رب آ سکتا ہے تو انسان میں نہیں آ سکتا، یہ سوال ہے۔ تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا مقصد یہی ہے کہ یعنی اگر آپ آگ کے اندر سے جو ہے رب جو ہے وہ جلوہ گر ہو سکتا ہے، وہاں سے وہ گفتگو کر سکتا ہے، تو کیا کسی بندے کے اندر سے جو ہے وہ اس کا قلب گفتگو بھی نہیں تو کر گفتگو سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے نہیں بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس بات پہ جو ہے ڈسکس کی ہے کہ جو یعنی کسی انسان کے آگے جھکنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی عام انسان کے آگے جھکیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یعنی کسی ایسی ہستی کے آگے جھکنا جس کے اندر رب کا جلوہ موجود ہے، تو وہ پرابلم ہے مین۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے خانہ کعبے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ یعنی کہ اس اینٹوں سے بنا ہوا ہے خانہ کعبہ، حجر اسود اس میں لگا ہوا ہے، تعظیم کرتے ہیں ہم اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس مٹی گارے کا اور اینٹوں کے بنے اس کعبے کو ہم اس کی عظمت کو تسلیم کر لیتے ہیں، حجر اسود کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو کیا اگر رب کسی انسان کے اندر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو تسلیم نہیں کر سکتے؟ یہی تو بات میں نے کہی تھی جی کہ یہ یعنی وہاں اس کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ رب کا گھر ہے، جی بیت اللہ کو، کعبہ کو یعنی جو بنا ہوا ہے، جی جو انسان کا قلب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جی جس میں موجود ہے، قرآن جو پڑھتے ہو، جس قرآن کو پڑھ کے آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو،
وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو قلب ہے جو بیت الرب وہ ہے، تو اگر وہ قرآن یعنی رب اس کے اندر آ سکتا ہے تو بندہ کہاں رہا؟ بندہ تو یعنی اس گھر کو جو ہے رب کا گھر کہیں گے، تو اس گھر کی اگر آپ اس کے تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے تعظیم میں اگر سر جھکاتے ہیں تو یہ کوئی کفر تھوڑی ہو گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام ناظرین سے بہت بہت شکریہ جو لوگ یہاں ہیں، اور کل پھر ملاقات ہوگی۔ جو لوگ یہاں پروگرام کرتے ہیں کل کے پھر پروگرام میں آئیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، گور حافظ۔ گور حافظ۔ لا إله إلا الله، 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 آدم صفي الله، لا إله إلا الله، آدم صفي الله، لا إله إلا الله، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ،
lisan Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, 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 Allahu. Goashi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, Sasragal, and peace be with you all. Welcome to the Daily Prelude Show. It's Wednesday, midweek, the 3rd of the 3rd, 2021, and welcome to all our viewers, new, old, and everybody is welcome to this spiritual gathering. And we've just left our broadcast from ALRA TV Studios USA, Sheikh Nayan Shah and also Sheikh Wahid beautifully presenting for us. And our shows go on and on for the rest of the evening. Sufi Master Younus AlGohar will take to the chair at 10:30 to deliver his program on Sufi Online, where there will be a question and answer section and lots more, followed by, at the end, that wonderful Sufi zikr that I'm hoping everybody stays right to the end for and engages in that zikr and enjoys it. This is the most important thing on our spiritual path, enjoyment. And we should grasp these moments and don't let these precious moments that we have with Sufi Master. We are in the company of Sufi Master. It's such a small network at the moment, isn't it? We're such a personal company with Sufi Master that we can enjoy the Sufi zikr together. Don't let these times run through our fingers like sands of time. You know, they never come back, do they? Moments are so precious. And what we think is going to go on forever and ever very often abruptly ends.
And then we start living in regrets then and think, well, I wish I would have grabbed more opportunities. I wish I would have done more then. Why didn't I know that time I should have done this? I should have done that. This is the nature of the human being. And we're going to be discussing the human being a little bit later. Don't forget, it's the Universal Human Being Week this week. And I would like to share some news around, it's actually Europe at the moment, quite a hotbed. For all those in Croydon as well, we've just learnt there's been another murder. A young man was stabbed to death just a few roads along Alpha Road from our studio in Croydon. It's happening so frequently. It's unbelievable. The knife crime in London at the moment is at a very critical stage, and every day there's murders with knives, and so we pray for peace, for love, for our youngsters to learn some humanity, isn't it? Really, learn some peace and loving for our fellow human beings. Murdering 19-year-olds with a knife is just ridiculous. So we hope there's going to be love and peace. We pray for love and peace throughout the world, especially in our own neighbourhoods. If we start in our own neighbourhoods, then that will spread out to the rest of the world. And I think we can go over to Sweden first as well on that kind of note as well. Talking about stabbings, there was the details always a bit sketchy, aren't they? And until we get the full proof and verification of exactly what happened there was what they're calling now a terror attack in southern Sweden, somewhere where we have visited on our Mind, Body and Soul Expos. Sweden, beautiful, beautiful country, beautiful people, so welcoming. Especially with the refugees from Syria and Iraq, other war-torn zones. They welcome refugees with open arms there in Sweden, and we hope this is not going to be. You remember there was a huge attack there 2 years ago, I think it was 2018, in Sweden. But this suspected terrorist launched his attack around 3 p.m. today in the southern town. He was shot by police, and he's still in hospital at the moment. But as I said, we don't know the full stories so far. The man was in his 20s. It happened in Vetlanda. It's a very, very small town as well. It wasn't in any of the major cities, Malmo or Stockholm or any of the main cities in Sweden. It was a very small town, but he was obviously he's under arrest at the moment in hospital, and there's no other signs of any other attackers or that he was part of any group. It looks like a lone wolf kind of style, but it's happening on the increase now, which we have been warned beforehand by Sufi masters that these atrocities are going to be happening all over the world. And once again, there was another earthquake in Europe, and this actual earthquake is the epicenter was in Greece, 6.3 magnitude earthquake. Again, Greece we visited many, many times. We have many followers in Greece. And we were there 2009, and there was, 2008 I think it was, and there was I think it was 5.9 earthquake while we were there. I was actually on the roof of our office having a little sunbathe up there, and I felt the whole building rock. So they had an earthquake, and it's affected a lot of areas around Croatia, Turkey, Italy, Kosovo, Montenegro, Serbia, Albania even have felt those tremors. It was pretty shallow. I think it was only 5 miles deep, which is the reason that it was
pretty much felt very strongly. There was a lot of damage. Thank God nobody has died. But I think because it was only five miles down, that's the reason it was so powerful. But they are digging people out from the rubble. And obviously Greece is an active area. It's been long prone to earthquakes, similar to Turkey as well. Don't forget there was an earthquake in Turkey and in Croatia, wasn't there, this year? But they are very, very much on the rise. And we don't know, as we always report on here, yes, it was 5 miles in depth. So this is the reason it was felt so strongly in such a huge area. All those different countries felt the strong tremors, and it was a very, very shallow earthquake. And we can always remind ourselves through these troubled times. We knew they were going to happen. We know they're going to happen. They have to happen. It's all in God's hands, and we can remind ourselves of Matthew chapter 21 in the Holy Gospel of Luke, and this is verses 10 to 12. And Jesus is telling the disciples of future events, that nations will rise against nations, kingdoms against kingdoms, and there will be great earthquakes, famines, and pestilence in various places, and fearful events and great signs from the heavens. And we've seen increases in all of these, haven't we? Pestilences, I mean, we've obviously had bubonic plagues and black deaths right from medieval times, huge plagues. And but obviously, since the last huge outbreaks of flu virus, the Spanish flu virus, just after the First World War, vaccines took a huge part in taming that virus, and which it has done. Let's face it, flu viruses have been with us now forever, and they will always be with us, and they keep changing, but vaccines obviously change as well to keep it all tamed. And we've seen over these last 100 years, somebody quite mentioned they were in a queue yesterday to get their vaccine. I was in Sutton. They're doing the Pfizer vaccine in my area. And it was about a week or so ago, but they were all for the over 70s, and they were queuing up in the rain for their vaccines. And one of them was saying that they were like pincushions in their lives. They were quite bemused that they were the first to have the vaccine. They always thought that it would be the younger generation, and the ones working would be the ones on the front line to get their first vaccinations. But they're saying, once again, we are standing here at 70 years plus getting our vaccinations. And throughout their lives, they were the ones that took the needles like pincushions, didn't they? Smallpox, tuberculosis, the TB, all of these now are pretty much gone in the world. Smallpox without the vaccine would have been completely obliterated the world. I mean, I think they do have the virus hidden away in labs somewhere. Let's hope that's never sees the light of day again. But all thanks to those generations, those years ago, taking those vaccinations and getting all these viruses under control, that we are pretty much here today without these deadly diseases. Polio was the other one. Those of my age and above will definitely remember polio. Vaccinations took out polio, and you just don't even hear about it anymore. So hope is always going to be there, and for humanity, as these earthquakes, famines, viruses that are going to be on the increase, hope is out there. And if we turn to we stay with the Holy Gospel according to Luke.
chapter 21, verse 25, that there will be signs in the sun, the moon and the stars, on the earth. Nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. And once again, this is all foretold for future events. And where will these signs be? Is this something that we're just told and we just fantasize about these signs and we just put it to the back of our minds? What about if somebody identifies to us where these signs are for humanity, the awaited ones, His Divine Eminence AlGohar Shahi, Lord Jesus Christ? They are prominent on these objects exactly as Jesus told us they would be. And let's look at these beautiful images on the moon of His Divine Eminence AlGohar Shahi and Lord Jesus Christ, shining very prominently on the moon, giving hope for all humanity. And as long as we are steadfast and we are holding fast to the robes of the awaited ones, preparing ourselves and playing our part in preparing humanity for what's to come, then we are more than doing our rightful duty and fulfilling our role, our very small role, but very significant role that we have to play in the end times. So that was a few news items from Europe. And I'm going to now discuss the special day today. And the special day today is the Universal Human Beings Day for us. It's the whole week is for the Universal Human Beings Week. But today we're going to choose to celebrate it. And as usual, I'm going to read from Dottie, the Days of the Year website on Universal Human Beings Day. An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. What a wonderful, wonderful statement. And it's from no other than the wonderful Martin Luther King Jr. God rest his soul. And quite profound, isn't it? Quite profound and quite beautiful. And we're going to talk exactly about this. When do we become a human being? When can we start claiming to be a human being? And one of the most important ways people connect is through their humanity. Literature, history, art, and music all expand on human emotion and life experiences. And in a world full of definitions, love is what defines the best in humanity. This is sometimes they really do hit the target, don't they, on this website. One of the most important ways people connect is through their humanity. Literature, history, art, and music all expand on human emotion and life experiences. And in a world full of definitions, love is what defines the best in humanity. Universal Human Beings Week takes the time to reflect on those ideas and encourages people to take action, promoting human rights and making impactful changes that help communities everywhere. Now, this is extremely important for us. This is about awareness, isn't it? One of the most important ways to connect is through their humanity. How do we achieve this humanity in the first place? I read from Sufi course a few days ago about humanitarianism, what it means to be humane and have humility in our actions. But it doesn't come easily.
to us. It doesn't come naturally to us without enlightenment, without the awakening of the heart. And nor does love. We have to learn to love. Love is not with us naturally. We have the lower self, which is already active, is awakened, is already living within our bodies. It doesn't need to be reawakened. And that gives us negativity. That allows us to hate very easily. That allows us to be inhumane to one another. But it doesn't allow us to love. It doesn't want us to love. It doesn't want love and peace in the world. And this is why, human beings are very, very difficult to find. Pure, complete human beings. And what a beautiful message and statement from His Divine Eminence Goshe, which we're going to share again, that we have to obtain love. Now, this statement is absolutely incredible, isn't it? Learn spirituality in order to obtain God's love and nearness, no matter what religion or sect you belong to. So to obtain God's love is not something that we are born into. It's not something that we can just wish for overnight and then all of a sudden God loves us and we love God. It needs spirituality. Love, if we need to learn to love, we can't learn it from books. We can learn to love through spirituality. So one of the most important ways people connect is through their humanity. And life experiences, and in the world full of definitions, love is what defines the best in humanity. To get the best out of humanity, to make the complete human beings, we just go right back to that statement that to obtain love, to attain we're talking about real love, aren't we? God's love, divine love. We're not talking about puppy love. We're not talking about affectionate love. We're talking about the core of love, which is God's love, God's religion. And to obtain this, we need our hearts to be activated. It needs to be generated. Like everything, love is an energy, and every energy needs to be generated. It needs to be sustained. And the place of love is the heart. And it needs to be activated. It needs to be God's name inserted inside the beating system of the heart. And then and only then we can learn humility. And let's talk about human beings. Let's talk about what it means to be a human being. To be a human being, we are created, as we know, as we're told in all religions, all gospels, that we are made in the image of God. The human being is made in the image of God. But does this just mean by looks, by appearance, to have 2 arms and 2 legs and a head as God has? Is this enough for us to say that we are human beings? We're already born with these without any efforts of our own. Every single individual in the world is born the same. So what does it mean to be a human being? If we're already born, we're already in God's image. What's the difference? The difference is becoming God's lifestyle. We're not talking about becoming God. We're talking about living. The lifestyle of God is to be a complete human being. To be completely in the image of God is meaning to be a complete human being. So this is how we can obtain this feeling that we are a complete human being, is when we have the attributes of God, and all of these then come naturally. Every single one of these days that we discuss, whether it's World Peace Day, World Humility Day, World Tolerance Day, Love Each Other Day, all of these days will come very, very naturally to all of us once we become a human being. Once we are a complete human being, inner and outer. We look like God from the outside,
and we behave like God on the outside from the inside. It resonates from our inner. And this is how to be a complete human being. And of course, we always refer to the Sufi course. All of these days, if we want to expand our knowledge, if we want to learn a little bit more, something's a little bit missing, this is really what the Sufi course is, isn't it? It's a supplement for our thinking. If I would have thought about this, if somebody would have told me years ago, today is Universal Human Being Day, I wouldn't have even pondered on it or had to think what it is. Of course, well, we're all human beings, aren't we? What's to celebrate? What's to talk about being a human being? But it's only through, once we get this supplement of spirituality, our research, our knowledge becomes completely different to what it was before. We have a little bit of in-depth and understanding on a spiritual scale. And it's incredible, isn't it? Expanding our minds in such a way that we never thought was possible. And Sufi Master has beautifully explained in the Western Sufi course about humanity and its roots. Now, this is from chapter 2 on the Western Sufi course. It was split into 4 lessons, and I'm going to read firstly from lesson 1, from humanity and its roots, and that is the reality of man, the reality of man, the reality of humans. This path of spirituality is not a religious path. It has nothing to do with rituals. It is purely the enlightenment and awakening of the subtle spiritual faculties which are hidden to a majority of people who follow religions. Before you adopt spirituality and Sufism, evaluate yourself. Find out whether this path is suitable for this type of temperament that we carry with us. We should know for ourselves, dig out the hidden capabilities and divine caliber that God has invested in us. This is incredible. This was a statement that started off this whole chapter from Sufi Master, that this path of spirituality is not a religious path. It has nothing to do with rituals. It is purely the enlightenment and awakening of our subtle spiritual faculties, which are hidden to the majority of people who follow religions. Before you adopt spirituality, Sufism, evaluate yourself. Find out whether this path is suitable for the type of temperament that you carry with you. Know yourself, dig out the hidden capabilities and the divine caliber that God has invested in you. Isn't that incredible? This lesson will discuss the roles of terrestrial souls and the celestial souls in our body, in our lives, in our religion and spirituality. God has sent 124,000 different prophets. However, only 5 of them were messengers, the 5 grand messengers. When God directs somebody to establish a religion, he doesn't address the prophets. Only a Rasul can establish a religion. The job of the prophets is to repair the already existing religions, which have been adulterated, modified, or distorted over time. So the prophets, their job was to repair those religions that were already existing, that were already established by the grand messengers. There are 3 major religions in the world today: Judaism, Christianity, and Islam. All 3 religions are monotheist religions, those that are very strongly believe in the oneness of God, and all 3 religions are Abrahamic faiths. A total of 313 religions were established, but Islam, Christianity, and Judaism are the major ones. Of the 124,000 God-sent prophets and messengers, 5 of them were grand messengers,
And the number 5 is a very special place in theology. So the terrestrial souls, this is the heading of this section, terrestrial souls. A human being is a compound creature, and there are 2 different sets of souls in everybody, terrestrial souls and celestial souls. The terrestrial souls are 3 in number: mineral soul, botanical soul, and the bio soul. The mineral soul is found in stones. You have it in your body, and this is why you have bones. The botanical soul is responsible for growth. So when the mineral soul and the botanical soul is combined, then you have trees and plants. The stones, they do not grow. The plants grow because they have a botanical soul. Then the bio souls grants your existence, a shape, a body. These 3 types of souls are present in stones, plants, and animals. So these terrestrial souls, we all share in different ways. When a woman becomes pregnant, the angels bring a mineral soul, and the mineral soul coagulates the blood and turns it into pieces of flesh. Therefore, they bring a botanical soul, with the help of which that piece of flesh grows. And this goes on for 6 months. After 6 months, then the bio soul is inserted into the womb of the mother, which then gives the shape to the baby. So the woman becomes pregnant, the angels bring a mineral soul, and that mineral soul coagulates the blood and turns it into a piece of flesh. Thereafter, they bring a botanical soul, with the help of which that piece of flesh grows, and this goes on for 6 months. After 6 months, the bio soul is inserted into the womb of the mother, which gives shape to the baby. There is a theory in Hinduism. They believe that man takes birth several times. In Western spirituality, it is known as the transmigration of souls. So this concept of the soul taking birth several times in Western spirituality is known as transmigration of souls. However, Muslims believe that a human being is born only once, and in their part they are all correct. The transmigration of souls is to do with the terrestrial souls. These terrestrial souls do not have anything to do with the day of judgment. They do not face the divine accountability. Their sole purpose in the body is to sustain life and growth of the body. Moreover, some people have a very strong mineral soul. If your mineral soul is very strong, you will naturally tend to live near mountainous areas. Some people have a very strong botanical soul. They like nature. They like green fields. They want to plant trees. They love flowers. Those who have a strong bio soul, they like animals. They like to keep pets. All these features in a human being are attributed to the presence of these 3 terrestrial souls in the body. So this part of it is being a human being. These features are present in all of us, right from the fetus, when all these minerals, souls, botanical souls, bio souls are all inserted. And this is this form of human life present in all of us, these 3 terrestrial souls. And now we head on to the celestial souls. When a person dies, the angels collect these terrestrial souls and save it here in the terrestrial realm, the realm of Nasut, so they can use it for another baby. So a person dies, the angels then collect those terrestrial souls we were discussing. They save them here in this realm. They stay here, this realm of Nasut, terrestrial realm.
and then they are used once again for to be inserted into another baby. But the celestial soul, that comes only once in a lifetime. As long as the baby is inside the womb of the mother, according to Islamic faith, the baby is not the status of a human being. You cannot call that baby a human being. This is why when the baby is stillborn, there is no funeral for such a baby in the Islamic faith. Once the baby is born and comes out of the womb of the mother, the angels bring the set of celestial souls. So this is after the birth. The baby is born, it comes out of the womb of the mother. Then the angels come with celestial souls. Celestial souls are then placed inside the body of the baby. And then the baby begins to cry. Spirituality is all about the awakening of the celestial souls. It is not about the terrestrial souls. So this gives us a little bit of insight to start with. I think it's a wonderful point if Sheikh Tanvir is ready to invite Sheikh Tanvir as well on this wonderful occasion when we're discussing Universal Human Being Day. And of course, Sufi Master describes exactly then when the angels do insert that beautiful, light, divine, ethereal soul that's just come from such a beautiful, ethereal atmosphere of divinity. And all of a sudden the angel, and then it's in the presence of an angel as well. And then all of a sudden it hits a dense body of a baby, and the baby starts to cry. The soul enters the flesh, something completely different, an alien environment, and it's knocked unconscious. That celestial soul is completely unconscious, and then it becomes dormant. And this is Human Beings Day we're celebrating today. Sheikh Tanvir, Goshai Maraba to you. Goshai Maraba, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and Reverend Steve and all our viewers at ALRA TV. A very important topic you're discussing, and it is very much related to the day which is being marked, the Universal Human Being Day. So obviously, as you read out in the beginning of the discourse today, that when one comes out of his individualistic concerns, and then if you begin to live for the better of others also, only then you rise to a position that is particular to a human being. Yes. So obviously, but again, it is about knowing what actually human being is. And the passage that you are reading right now, obviously, this describes the whole of reality of a human being as to what is actually a human being is. Like even a baby is having a physical body, a human-like body, a man-like body in the womb. But if it is not introduced with celestial souls, then we cannot say it a human being, though it looks very much like. So it is an Adamian being. It is an Adamian body, a body that is very much having lookalikes of Adam, but still a human being is to arrive, and that the arrival of the celestial soul is actually the human being. Human being is actually the combination of your celestial souls and your terrestrial souls, your physical body and your souls that have come. So this is very important. Now, after coming to know the inner dimension, the real dimension of a human being, only then you may strive as to what is the purpose of God keeping these multiple souls in me. If the one soul had been working quite, in a very good manner, so what is the reason? What is the secret of keeping these multiple souls in my body? And what is that soul which is making this my physical body moving, resting, or feeling, experiencing? So all these things, you come
you come to know along the way when you study spirituality, and you begin to discover your purpose of life, your creator, and of course then you begin to have these kind of thoughts that yes, I'm not here only to please my own self, only to just bring pleasure to my own self. Rather, I'm here to serve the mankind who comes from my creator, because I'm in the I'm in the business of pleasing my Lord. This is wonderful, and we always give this challenge, don't we, Sheikh Tanveer, that any of these days, any of these attributal days that we discuss, Humility Day, Tolerance Day, Peace Day, Love Day, Human Being Day, Souls, everything, we can easily, it's so beautifully described and explained to us from Sufi Master. If you can't find it in these in the Sufi courses, which I very, very much doubt we can't, then we will have, through any of the speeches in the religion of God, we have all the knowledge available to us. And this would definitely be overlooked or just completely ignored, that people would already think we are a human being, exactly as you said. We are born with 2 arms, 2 legs, with a head and a body. We can move, we have senses. This is what people always believe to be their souls, because they have a sense. We all have a sense of being somewhere, a good feeling, a bad feeling, somewhere we've been before. We have the feeling of a person's character that we don't want to be around. You know, we have that sense, and people always think that this is a human being. You know, we have all our souls and senses already. But this beautifully tells us that the human being, that really the first stages of being the human being is when those angels insert the celestial soul into the body, the human body. But to complete the cycle, to be a complete human being, that celestial soul, which is struck unconscious as soon as it enters the body, as soon as that's awakened, then you start to become a human being, because then you have all these attributes within your being. And Sufi Master said a few days ago, didn't he? To be a human is to be selfless. To be a human is to be humane. To be a human is to be loving and caring. But how do we become a human being? How do we not have to force ourselves into these attributes? Through awakening, through enlightenment. It's exactly as Sufi Master said a couple of days ago. This is not running around in circles, is it? There is a system. It's very systematic. Spirituality is completely systematic. There's a sequence to all of it, and it's not just hit and miss. If we join the path correctly from a spiritual master and follow all the teachings and the path, then systematically we will become a complete human being, and we will live in the lifestyle of God on this earth. This is where we can strive to be, if we just stay where we are. So spirituality is all about the awakening of the celestial soul. It is not about the terrestrial soul. There are 6 celestial souls in the body, and 5 main celestial souls are buried in your chest. They are responsible for granting us those 5 senses. If you understand this, you will understand all religions and all prophets and messengers. We will understand that what was in God's mind when he was creating the human being. And you will come to know that the true meaning of what God meant when he said that he created man in his own image. So once we understand all of these 5, these 5 souls in our chest, their respected realms, what their purpose is, what happens to them once they're enlightened and awakened. If we understand all of this, then we will understand all of the religions. We will understand all of the prophets, the messengers, and we will understand exactly what was in God's mind when he was creating the human being. And we will come to know the true meaning of what God meant
when he said that he created man in his own image. We will only understand this when our 5 souls have been enlightened. Very true. You see, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has given a detailed account of these celestial souls in his book, The Marvel of Spirituality, The Religion of God. And all these 5 souls are given a particular task in the physical body, like the spiritual heart being responsible with the presence of the spiritual heart. You begin to have your interest in this world, and then the main soul, then Siri, the hidden one, by which a man is able to see, and then one is for hearing and the other is for speaking. Akhfa, the central one, is for speaking, and the one in the head, that is Latifa Anna, the higher self, is responsible for giving your brain the power, the ability to understand, or the power of intellect. Now, in the absence of these faculties, obviously these souls, a human body may appear to be very healthy, but that healthy body is just naive to have these 5 senses that you just mentioned. So on one hand, apparently physically, these souls have their physical functions, but in fact, these souls have their celestial functions also, that God has specifically made these or created these souls for, because they come from different realms, and they have been created, these souls have been created by divine light. So obviously their diet is divine light, and what we see as a healthy body, as a very sound body and sound mind, that is only a physical kind of activity. We try to feed our stomach with a very nutritious kind of food, so that our body, our blood level, and all the vitamins and all the minerals and other elements are kept up to the mark, so that body may perform, body may functions very actively, and everything is performing to its task. But the diet of these celestial souls is divine light. So only in spirituality will you come to know that the purpose of these souls, what is the enlightenment, and how can you cater the needs of these dormant souls, and how can you enlighten, empower them, and ultimately making them arrive at their respective realms. So in the absence of this knowledge, obviously, the lower self is very much active and dominant, and it is making us understand that what is the purpose. So obviously, as you said, that selflessness. Now, this selflessness, until the lower self is purified, heart is enlightened and matured enough with the divine light, the apparent meaning of this phrase would be something like losing everything in order to be a winner. So intellect cannot conduce to this, cannot concede this, that, oh, how can you be a winner when you are ready to lose everything? But in fact, you means when you make sacrifices, when you make room for others, when you are humble, when you are generous, and when you are forgiving, when you are kind, it means that you are not after material gain, but you are after winning hearts. So this way you bring a lot of you not only discourage whole amount of negativity, but also you attract an ample amount of positivity, positive divine light towards you, and also you end up pleasing your Lord. And if your Lord is pleased with you, then your spiritual progress takes place, or it is completed in just a blink of an eye. Yes. So beautifully, this is a beautiful line
Yeah, that these souls in the breast of a human being are the marks of divine distinction. These souls in the breast of a human being are marks of divine distinction. Distinct. Like a contrast, isn't it, between similar things, to make a difference between things that are similar. It's these souls. Incredible. These souls in the breast of a human are the marks of divine distinction. Why were there only 5 grand messengers? And why was Prophet Muhammad the last of all prophets and messengers? These secrets lie in the formation of these souls. God granted Adam the special spiritual knowledge of the heart and the prophethood of the heart. With the help of this knowledge, he was able to open and revive the hearts of his nation. Let me remind you of what was this discussion between God and the angels when God commanded the angels to make a body of a human being in paradise. The angels objected. They said to God, "You are making a human being again? What will he do in the world? He will be a mischief monger. He will shed blood." And God said, "You do not know what I know. This time I have decided to furnish the heart of this man with the knowledge of eminence and supremacy. Amazing knowledge which I have never parted with. If you know about that knowledge, fire away. Go ahead, enlighten me." The angel said, "How do we know of the knowledge that you have granted us?" So God said, "Keep quiet." So, and Sufi Master said that the angels were just going on what they'd seen, what they'd witnessed in the past with humans. This is why they raised objection, that it was just going to be another human who would come here and shed blood. But this time, God said, this is going to have some special knowledge. And we all have that potential now, don't we? All of us, within us, have that treasure chest that can be opened, awakened, and we can become complete divine human beings on this earth. How to be in contact with the Creator, how to activate your heart with God's name, how to acquire permanent remembrance of God is the knowledge of the heart. In the eyes of God, only those are devout believers who remain engaged in remembrance. The commemoration of God while they are standing, sitting, and tossing in their beds. Quran 3:191. So obviously in the first 2 states, you can easily remember God with the rosary or the tip of the tongue. But how will we remember God while we are sleeping? How many times do we turn our sides when we are sleeping? We don't even remember. But even then, God requires you to engage in the remembrance. So it's not about remembering through the tongue, through the rosary, because what happens when we're asleep? If you think remembrance of God is just a ritual, a form of worship, then you are mistaken, because God treats the enlightenment of the heart in a different way. The whole purpose of synchronizing God's name in the beats of the heart is to be able to revive the energy from God's name. Beautiful. Absolutely beautiful. So this is how we become a complete human being, and why we want to become a complete human being, because we want all of these attributes of God. The attributes that we have currently are not godly attributes. So we are not in the complete image of God, which means we are not complete human beings until our hearts are awakened and our souls are enlightened, and we have that flower blossoming in our heart with each petal, with each of these divine attributes of God. Then we cannot call ourselves a complete human being. So that was today's day. Thank you very much, Sheikh Tanveer, for that one. And if you could share with us the today's video release, that would be wonderful. And God said nothing exists. This is from today's release. God said nothing exists except for me. What is God negating in the motto of faith? And why does God make mention of it when there is nothing to negate? Bu Ali Shah Qalandar, a great Sufi saint from Pandipat, India, raises the same objection in his book. Sufi Master Younus AlGohar reads the specific excerpt from the book. So please watch that video
Sheikh Tanvir is going to discuss it with us. Please make sure you're signed in. As always, you can share it on your platform, like it, leave a comment. It's doing wonderfully well. We're nearly on 12,000, very close to 12,000 views already. That's how important these videos are. And it's our little bit to share these. It's our little bit of mission work. So please share it with us, Sheikh Tanvir. Yes, in today's video release, Sufi Master Sayyid Younus AlGohar explained very, very, fundamental, very important, points, and explained about the motto, the kalima. Obviously, one has to declare this motto, and the whole whole structure of religion rests and founded on this motto, right? So in the motto says that La ilaha illallah. So La means nahi, no. La ilaha, there is no creator. Illallah means for except Allah. So the first part is negating all means it is just ruling out the possibility of anyone being the creator. But the later part is affirming the presence, the existence, and the the authority and power and absolute power of Allah, of God. Now, somebody came to the Sufi saint Bu Ali Shah Qalandar, who is in Panipat, India, in Haryana, Panipat. So that place is called Panipat now. His shrine is also there in Panipat, and our people have visited his shrine also. So somebody came to Bu Ali Shah Qalandar and asked about the explanation of this kalima, of this motto, faith. And Bu Ali Shah Qalandar surprised that person by saying that, oh, you are asking me to explain about this kalima of this motto, but this motto is full of, God has found somebody partner with. And he was exclaimed that, oh, how can? Because this kalima, this motto is recited, is pronounced, is declared only in order to tell the whole world that yes, we believe in only one God, and we negate all the other presence of any other. So how can this very motto be present or be full of finding partner with God? So then Bu Ali Shah explained it, and he draw this inference from these very words that in the first part it says La ilaha, means you are negating. Why are you negating? So he said that, oh, there are so many people here who call upon, who worship stones, those who worship stars, somebody worshipping sun or moon or trees, or they are engaged in different kind of idolatry and doing different stuffs. But Bu Ali Shah again asked that, okay, these people you see here, but this kalima was in the primordial time when these human beings were no more there. They had not even been created. So at that time, who God was negating? So this is a secret that you are negating one. It means that there is someone. This is why you are negating. And Sufi Master has explained it beautifully in his number of discourses that what is actually. So this is the secret. And Sufi Master explained about this. And there are so many Muslim scholars, those who raise their objections, they pass their judgments, they pass judgment of disbelief and kufr, and they pass this decree that if you say so, that you are liable to be killed or you are liable to be prosecuted. But
Sufi master invited and challenged everyone that you say that you are a Muslim scholar, then okay, raise your objection on Bu Ali Shah Qalandar. He is a renowned Sufi saint. Yes. And go and do something. But he is explaining here that La ilaha itself indicating there were other individuals also whom God was negating, that they are not your creator. I am your creator. Illallah means to his creation, to his creature, God is demanding. Like Sufi master has explained it, that there are so many individuals who are men. But and everyone is capable of becoming father if they get married. Yes. But only two of them get married, and one become father. So the man who becomes father, he tells to his progeny that no one is the father except me. Means why? To whom is he negating? Because there are other people also who may become father, or who may appear like father. Yes. But they are not in fact the father, because the father, this is why the father is emphasizing on this point, that yes, I am your father. They are not there. They are not your father. So this negation itself reveals the secret that yes, there are individuals. And this is why God has said in Quran also that the secret of the unseen. So the keys to the secret of unseen lies with God, and God may share them with whomsoever he wishes to. So it means that there are keys to these secrets, and there are individuals with whom God has shared these secrets. So how can you counter these teachings or these kind of secrets? Obviously, you do not have any answer or any rejoinder, because the expertise that these scholars have, that is in the knowledge of Sharia. That is very basic knowledge, and that pertains to your body, and that pertains to your society. But the knowledge that pertains to connecting your heart and soul to your Lord, and receiving the special knowledge that comes from him, not through a book, not through even that is a divinely inspired book. No, that is not. Of course, the guarded tablet is there, Bible and Quran is written there, and you may be given a portion from there. But a particular knowledge that is called ilme ladunni. Ladunni means the knowledge that particularly comes from him, just right from him. So obviously that is very special knowledge. So those who are those who are recipient of this knowledge, they are elite of the elite, and they are sharing this. And obviously only the choicest ones, only the chosen ones, fortunate ones get blessed with this knowledge. And again, thanks to Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, who is sharing with us, who is literally rendering our hearts and souls these secrets on daily basis. Yes. On daily basis. And he is granting us the ability to understand and digest these secrets in our hearts and souls, and also the divine light, the esoteric benevolence that is relevant to these secrets is also communicated to the heart and soul simultaneously. And this is why Quran says that the understanding of religion is given to heart, not to your brain or your mind. So it is not your mind that has anything to do with the understanding of religion. The understanding of religion has to do with your heart, enlightened heart. So that understanding is given in form of divine light. Divine light of that particular knowledge is communicated, and in this externally, you are made to given the speech, or you are shown to understand this knowledge with the help of words and language.
but it is not the language or it is not the words that is making you understand this. It is in fact the underpinning or the relevant divine light of that particular knowledge which is communicated to your heart. And this is why these secrets are being understood by our hearts and souls. So Sufi master explained about the kalima la ilaha illallah, what actually is mean, and what Bu Ali Shah Qalandar, the great Sufi saint, explained at that time. Wonderful. Thank you very much for explaining that to us and translating it for us. And we will see you tomorrow, Sheikh Tanveer. Thank you for joining us. Gaur Hafiz to you. Gaur Hafiz, thank you. Gaur Hafiz. So once again, please make sure you share all of these videos. They come around midday UK time. So hopefully your bell icon is pressed, that you will get notification of the new release. As soon as you get that notification, get straight on there, make sure you're signed in, hit the like button, leave a comment, and then share it. It's very important that we get these active and get these popular. Same with the live streams. As soon as you come on ALRA TV and there's a live stream, like it, share it. Sufi Masters Online, share the stream, and people will notice, people will see that there's a live broadcast and they will come and join. A little bit for mission work for us, a little bit of helping hand that we can do along the way. And don't forget as well that it's Read an eBook Week. So please, I did put it on my Facebook page. I think about 14 people have shared it with that link that they can read online this wonderful book, The Religion of God. What other book is there to read on spirituality? This is the A to Z of spirituality. Incredible book of knowledge, all the ins and outs from not only from the beginning to the end of our life, but what happened before the beginning and then what happens after the end of the life. Everything is there in this beautiful book by His Divine Eminence Gohar Shahi. And what a wonderful week for us to share this on Read an eBook Week. And the actual Read a Book Day is on Friday, which I'm going to be talking more about Religion of God. But keep that in mind, that World Book Day is on Friday. Can you imagine World Book Day? People are going to be on their social media, they're going to be online, hashtagging this World Book Day, looking for different books to read. If they see something free online to read, they'll be interested. So it's really important that we get that out there as much as we can. And of course, the www.suficourse.com, you can always share that link. Whenever you post anything, you can put this link on there as well, that people can go on here and they can read all of these online as well. A little bit of mission work for us to do and food for thought. I'll see you tomorrow. Thank you very much, everybody, for joining me on the Prelude Show. We'll see you again at 9 p.m. tomorrow. Stay safe, stay tuned.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خوار ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو انہوں نے کم و بیش 100 سال پہلے لکھا ہوگا، اور اس میں انہوں نے یہ باتیں بھی لکھی جو کہ دین الہی کی کتاب مقدس میں سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے بھی تحریر فرمائی، کہ انہوں نے آنے والے دور کی جو مستقبل میں آنے والا دور تھا، امام مہدی کا جو دور تھا، اس کا ایک نقشہ کھینچا تھا، جس میں انہوں نے اس قسم کے اشعار لکھے تھے، جس میں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوستو، آج کے دور میں جب سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کے فیضان مبارک سے ساری دنیا کے انسان جو ہے مستفیض ہو رہے ہیں، اپنے سینوں کو منور کر کے رب کو پا رہے ہیں، رب کا عشق حاصل کر رہے ہیں، اور ہر مذہب کا فرد جو ہے وہ ان تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور کر کے مومن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ حیران پریشان بھی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے عوام جو ہے، عوام الناس، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کی ہمارے بھائی بہنوں کی اکثریت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا اور عبادت، تلاوت، ذکر، فکر، نماز، روزہ، سب کچھ جو ہے وہ دار و مدار کرتا ہے دین کی تعلیمات علماء کرام کے اوپر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء، اگر حق ہو علماء، تو اس کی طرف سیدنا گوھر شاہی نے فرمایا کہ اس کی طرف پیٹ کرنا بھی بے ادبی ہے، پشت کرنا بے ادبی ہے اس کی، کیونکہ سرکار نے بھی یہ لفظ کہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ لیکن کیا کریں ان لوگوں کا کہ جو علماء کا روپ دھار چکے ہیں اور اندر سے وہ خالی ہیں، اندر ان کے شیطان بسا ہوا ہے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سخت الفاظ میں جو ہے ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ وہ علماء شر کا وجود ہے میری امت میں، جس کا فتنہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر شر کوئی ہے تو شر کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا شر وہ علماء شرار کا وجود ہے۔ اس سے اندازہ لگا لینا آپ، ہماری یہی کمزوری ہے نا کہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء کا پروپیگنڈا جو منفی ہے ہمارے خلاف، وہ سن کر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء کو برا کہہ رہے ہیں، مولویوں کو برا کہہ رہے ہیں، علماء کو برا کہہ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا سیدنا گوھر شاہی کا کوئی غلام ہو، سیدنا گوھر شاہی کی نظر نور سے اس کا قلب منور ہو چکا ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم برداروں کو برا سمجھے گا، نعوذ باللہ، اس کے لیے برا گمان رکھ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا کریں، اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہم کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شر کا وجود اگر ہے تو علماء شر کا وجود ہے۔ آخر کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے یہ لفظ کہے؟ اور جس وقت یہ فرمائے تو راوی نے روایت میں بیان کیا ہے کہ جب کسی سائل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بابت سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں شر کیا ہے، تو جب اس نے یہ سوال کیا تھا تو کیفیت دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، راوی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے ایک دم سے بہت زیادہ سنجیدگی اور صدمے کی جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ صحابی جو سوال کرنے والا تھا وہ پریشان ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ رہنے دیں، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں چاہیے، میں معافی چاہتا ہوں کہ شاید میں نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تم نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاؤں تمہیں۔ اور اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس دنیا میں اگر شر کا کوئی وجود ہے تو وہ ہے علماء شرار کا وجود۔ اور پھر کئی احادیث علماء سو کے حوالے سے ملتی ہیں، ان کو علماء سو کہتے ہیں کہ جو عالم کا روپ تو دھار لیتے ہیں اور اندر سے وہ شیطان ہوتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں مختصراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب سیدنا سرکار گوھر شاہی کا یہ فیضان نظر عام ہو رہا ہے اور اس حلقے احباب میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، تو ان لوگوں کو مولوی لوگ بدگمان کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ دین اسلام سے جو ہے منحرف ہو چکے ہیں، دیکھو یہ علماء کی برائی کر رہے ہیں، دیکھو یہ مولویوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ علماء حق اور علماء شر یہ دو کردار ہیں۔ جو علماء حق ہوتے ہیں
وہ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا سرکار گوہر شاہی نے بھی اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمایا. لیکن جب ہم سیدنا گوہر شاہی کی تعلیمات پیش کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو اپنے مرشد کی باتیں کر رہے ہیں. ہم حضور کی بات کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں. آئیے اس کو بھی زبردست طریقے سے جھٹلانے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی گوہر شاہی کے حق کے لیے قرآن استعمال ہوگا، اس کو بھی رد کر دو. گوہر شاہی کی عظمت کے لیے اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دو، بھول جاؤ کہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور دوسری طرف نعرے لگاؤ، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان ہونے والے ہیں، ہم تو جان نثار کریں گے آپ کے اوپر. بدبختو، سیدنا گوہر شاہی کی تعلیم کی طرف کبھی غور کرو اور نیوٹرل ہو کر سنو تو صحیح سرکار گوہر شاہی کی تعلیم کیا ہے. سرکار پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے اور سرکار کبھی اپنے لبوں پر یہ لفظ لائے ہی نہیں کہ بھئی میرے پاس یہ تصرف ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، مجھے رب نے یہ عطا کیا ہے، میں اپنی نظر سے یہ کر سکتا ہوں، میں اپنی نظر سے دلوں کو منور کر. کبھی لفظ ہی نہیں آیا. الٹا بالکل نیگیٹو انداز میں ہم جیسے کمینوں، کتوں، غلیظوں کو نکالنے کی خاطر بالکل غلاظت میں اتر کر اپنے آپ کو ہم جیسے لوگوں میں شامل کر کے یہ لفظ کہے کہ بھئی میں تو گناہ گار تھا، مجھ پر اس کا کرم ہو گیا، مجھے ایک راز اللہ کا مل گیا. پھر میں نے سوچا چلو بھئی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یہ راز بتا دوں کہ بھئی جس طرح زبان تیری اللہ اللہ کر سکتی ہے، اس طرح دل بھی گوش کرو تھوڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ سن رہے ہیں، واہ 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 جی واہ، کوئی ان کو لگ نہیں رہی بات. کیوں؟ سرکار گوہر شاہی بالکل سادہ لفظوں میں اتنی بڑی عظیم بات بیان فرما رہے ہیں. اگر کوئی ان کی جگہ مقرر شعلہ بیاں عالم سو ہوتا تو کیا کرتا؟ پہلے تو ادھر ادھر کی 10 باتیں کر کے آدھا پونا گھنٹہ اس کی تمہیدیں باندھتا کہ جی میں ایک بات بتانے والا ہوں، اس کا پورا ایک ماحول بناتا اور اس کے بعد چیختا چلاتا ہوا یہ بات کہتا مجھے ایک راز ملو، مجھے کیا سمجھ رہے ہو، مجھے اللہ نے ایک راز دیا ہے، یہ راز ہے. اس طرح پھینکتا اٹھا کے جب تو لوگ نعرے مارتے، ارے بھائی کتنا بڑا راز بتا دیا. ارے قربان جاؤ سرکار گوہر شاہی کی نالین مقدس پر، جنہوں نے مجھ جیسے اور تم جیسے کمینوں، کتوں، غلاظت آلود لوگوں کو صرف اس خاطر کہ یہ لوگ کسی بھی لفظ کی وجہ سے محروم نہ رہ جائیں یہاں تک رعایت دے دی کہ بیعت بھی ختم کر دی. ورنہ بیعت کے بغیر قلب جاری ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نور کا فیض کا سلسلہ بغیر مرشدی ہونے کے، یعنی بیعت ایک عہد نامہ ہوتا تھا. بیعت کی جاتی تھی کہ پہلے مرید بنو اور پھر مرید کا امتحان چلتا تھا 12 سال تک. گائے کا گوبر اٹھاتے رہو، بادشاہ ہو گئے اپنے وقت کے، چھوڑ کر آؤ بادشاہت. ذکر قلب چاہیے، اپنی گھر بار چھوڑ کر آؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آؤ. یہ چیزیں پڑھی سب نے ہیں. اگر ادھر ادھر سے پڑھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے، داتا علی حجویری صاحب نے یہ لکھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ فرمایا. آج اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوتے اور یہ تمہارے علماء ان کو کفر کی گالیاں دے رہے ہوتے، تم لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر حضرت خواجہ غریب نواز کے اوپر جوتے ہی مار رہے ہوتے، لعنتیں ہی بھیج رہے ہوتے حضرت غوث الاعظم پر بھی. کیوں؟ ان کے دور میں نہیں ہوا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر 500 مشہور علماء نے کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنا حرام، اس کی مجلس میں جانا حرام، اس کی بات ماننا حرام. اور جب وقت گزر گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر. کیا شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی. جو ولی دنیا سے چلا گیا یہ مولوی اس کے لیے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ان کے سامنے موجود ہو، نفس کا طبیب ہو، قلب کا طبیب ہو، نفس شکن ہو، تو اس کی ہر بات ان کو زہر کیوں لگتی ہے، اس سے یہ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہ وہ درویش، وہ محبوب رب جو رب کی طرف سے آتا ہے آپ کی نفس کی اصلاح کے لیے، آپ کے قلب کو منور کرنے کے لیے، جو ذات بھی آئے گی وہ نفس شکن ہوگی تو اس کی بات ملاوٹ سے خالی ہوگی، اس میں مسکہ بازی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو چڑھانے کی باتیں نہیں ہوں گی کہ جی مولانا صاحب آپ میرے امامے کو اٹھا کر عزت سے مجھے پہنا دیں تو میں آپ کو ایک ہار ڈال دوں گا گلے میں، آپ میرے لیے نعرہ لگائیے گا میں آپ کے لیے. یہ چل رہی ہے نا سیاست. لیکن عوام الناس بے خبر ہے، اور ہمیں عوام الناس سے بھی مطلب نہیں ہے. ہمارے قربان جائیں ہمارے مالک و مولا سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے قدموں کو زحمت دی اور پوری دنیا کا سفر کر کے صرف ایک آدمی کی خاطر بھی اگر سفر کرنا پڑا تو 8 گھنٹے سفر کیا کہ شاید اس کو اللہ کا یہ ذکر جو ہے اس کے قلب میں چلا جائے، اس کا قلب منور ہو جائے. قیامت میں ایسا نہ ہو کہ محروم کھڑا ہو کہ جی میں بھی اس دور میں تھا مجھے تو آپ ملے نہیں.
تو سرکار ایک انسان کی خاطر بھی خود اپنے خرچ کر کر دنیا کا سفر کر کے لوگوں تک پہنچے، اور پاکستان کے چپے چپے تک جہاں جا سکتے ہیں سرکار ظاہر میں وسائل کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اور کیا کیا سرکار نے فرمایا اگر تم کہیں پر بیعت ہو تو تمہیں تمہارا مرشد مبارک ہو، ہم نہیں کہیں گے تم اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تم اسی میں بھلے رہو۔ تمہاری کوئی جماعت ہے، تمہارا کوئی نظریہ ہے، حتیٰ کہ تم کسی اور دین سے بھی تعلق رکھتے ہو، تو ہمیں اس سے بھی سروکار نہیں، ہمیں صرف ایک چیز سے مطلب ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل اللہ کے عشق سے منور ہو، اللہ کی محبت تجھے حاصل ہو جائے، اللہ کا اسم تیرے اندر گونجنے لگ جائے، جس کو اللہ کی طلب ہے وہ آ جائے، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، ہم وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے تم سے کوئی پائی پیسہ نذرانہ، کوئی پیری مریدی بیعت کا سلسلہ نہیں رکھتے۔ یہ کرم، یہ احسان اس لیے فرمایا کہ لوگ پھنسے ہوئے تھے سلسلوں میں، کہ اگر سرکار شرط رکھتے کہ بھئی بیعت کرے بغیر تو فیض ہو ہی نہیں سکتا، تو بیعت کرنی پڑے گی، تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ادھر ادھر بیعت تھے وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو بیعت ہوئے ہوئے، ہم کو کیا ضرورت ہے ان سے ذکر لینے کی۔ اس لیے سرکار نے ہم جیسے لوگوں کی خاطر، اور اللہ والوں کو ضرورت کیا ہے انسانوں کے نخرے اٹھانے کی، واحد سرکار گوھر شاہی کی ذات ہے جنہوں نے ہم جیسے گناہ گاروں، کمینوں، کتوں، غلاظت آلود لوگوں کے نخرے اٹھائے، ہماری ہر باتیں سنی، ہمارے اعتراضات اور ابھی بھی سن رہے ہیں۔ اب جو نمائندہ گوھر شاہی کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، یہاں الرا ٹی وی پر سید یونس الگوہر خطاب فرماتے ہیں، اس میں آپ کے سوالات لوگ بھیجتے ہیں بے شمار، ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، تعلیمات روحانیت بھی بیان فرماتے ہیں، تو صرف باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، فیض بھی ساتھ جا رہا ہے، نور بھی ساتھ جا رہا ہے، اور آپ کے اور ہماری جو آسانی ہو سکتی ہے اس طریقے سے سیدی وہ بات بیان فرما رہے ہیں، تاکہ ہمارے قلب منور ہوں، تاکہ ہم کو رب مل جائے، اور جب رب مل جاتا ہے پھر بندے کا قلب جب نور سے منور ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر حق بات جو ہے وہ دل پر لگتی ہے، اثر کرتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان ابن آدم، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتے نامہ اعمال میں وہ لکھتے ہیں گناہ، لیکن ساتھ ایک دھبا اس کے قلب کے اوپر سیاہی کا دھبا لگاتے ہیں، پھر گناہوں کی کثرت کرتا رہتا ہے انسان، اور اس کے قلب، یعنی نامہ اعمال کی کتاب تو بھری رہی تھی گناہوں سے، اس کی قلب کی سیاہی بھی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہے کہ پورا قلب جو ہے وہ سیاہ چادروں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو کفر کو اختیار کر لیتے ہیں پھر ان کے قلب کے اوپر ہم مہرے لگا دیتے ہیں، پھر چاہے تم ان کو کچھ بھی ڈراؤ، کچھ خوشخبری سناؤ، کیسی ہی دعوت دو، لیکن ان کے دل پر اثر ہی نہیں ہوگا، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا، بتا بھی دیا کہ ہم نے کثرت سے جہنم کے لیے ارواح جنات اور انسان کی بنائیں، اور ان کو جہنم کے لیے بنایا۔ تو جن کو اللہ نے بائی پرپس جو ہے جہنم کے لیے مخصوص روحوں کو بنایا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں، اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں کی مخالفت نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے، یہ نظام قدرت ہے، لیکن انہی کے اندر جو عوام الناس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے، اللہ نے اپنی دوستی لکھی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اشارے دیتا ہے۔ یہ جو الرا ٹی وی کا سائن ہے، یہ جو نمائندہ الگوہر شاہی سیدی یونس الگوہر کا چہرہ مبارک ہے، یہ جو سیدی یونس الگوہر کا بیان ہے، یہ جو سرکار گوھر شاہی کی نشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان تمام کا یہ بیانات، یہ سب اشارے ہیں ان روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے جو کسی بھی مذہب میں کسی بھی جگہ بکھرے ہوئے ہیں لوگ، ان میں وہ موتی جن کے دل میں اللہ نے ہدایت کا ذرہ رکھا ہوگا، جب وہ سیدی کی الفاظ سنیں گے، وہ نور ان سے ٹکرائے گا، ان کا فوراً اندر سے دل اشارہ کرے گا کہ یار میرا دل اس ذات کی طرف کھنچ رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، جب تمہارا دل کھنچ جائے تو کسی مولوی کی باتوں کو پر یعنی اس پر توجہ دینا تم پر حرام ہو گیا۔ تمہارے دل نے جب تصدیق کر دی کہ میرا دل اس طرف جھک رہا ہے، یہ بات مجھے دل پہ اثر کر رہی ہے، تو پھر پوری کر کے چھوڑو۔ یہاں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، نہ یہاں نذرانہ ہے، نہ بیعت ہے، نہ یہاں مہینوں کی مسافتوں کے چلے ہیں، یہاں تو سیدی یونس الگوہر کی محفل میں آؤ، ذکر قلب حاصل کرو یہاں سے سرکار گوھر شاہی کے فیضان نظر سے، اور چند دن میں تمہارا دل اللہ اللہ کر بیٹھے تو سمجھ جاؤ کہ مجھے اللہ نے قبول کر لیا۔ آئیے اسی دعوت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے، محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر۔
गौर शाही मरहबा। गौर शाही मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। There are a lot of doubts, a lot of questions in the minds of human beings among followers of all religions. They pinpoint many different statements of God. And when human beings, some of them, do not understand the secrets of God, and their intellect doesn't help them understand some of the acts of God, some of the statements of God that contradict with His actions. I was a bit worried because since my childhood I was told, "Lawla kalama khalaqtul aflaq." O Prophet Muhammad, had it not been for thy sake, I wouldn't have created the universe. And then we bump into yet another uh, statement of God in which He said, I wanted to be known, so I created everything so that I may be known. So these are two different statements. In one of these statements, God said He created everything for the sake of His beloved. And it's on the record. Law la kalama khalaqtul aflaq. Everybody knows about it. And then He said He wanted to be known, He loved to be known, therefore He created everything. And then after these two statements, we also have this statement in the Holy Quran, whereas God said He created a majority of jinns and human beings in order to fill the hellfire with them.
So this is where our mind boggles. This is what we fail to understand. I mean, if you say you're going to do something, then straightforwardly we understand you will do what you say you're going to do. But if you end up doing something else, there could be many reasons. Either you changed your mind, or maybe you did what you wanted to do, however, you didn't verbalize what you wanted to do. You kept it as an intent in your heart. There are many different possible reasons. And nobody has answers. A lot of women ask me questions, and they ask me why a woman can't see God. Because according to Islamic Sufism, women cannot see God. And according to Orthodox Islamic creedology, Islamic faith, generally practiced by almost all Muslims, not even men can see God. Sufis say women cannot see God. Muslims say nobody can see God. Even the Jews says that. Because Moses asked God, and he said he wanted to see him. And this thought crossed Moses' mind, not because he wanted to see God, but because the tribesmen of his era, the different people, different lords of different tribes, they said to Moses that if Moses wanted them to believe in one God, they would want to see him. So this thought came from his ummah, people who had a condition. Believing in God was conditioned by them. They will want to see God before they believe in God. Therefore Moses then asked God, and God said, Ya Musa lan tarani. These are the exact words of God in the Bible, in the Old Testament, Torah, and also in the Quran. Same exact words. Moses, you cannot see God. So the Jews do not believe that God can be seen. And Muslims, all Orthodox Muslims, reject possibility of man seeing God. Overwhelming majority of Muslims believe God cannot be seen.
But some Sufis, Muslim Sufis, very prominent one, they claim they have seen God. Like Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu said he had seen God 100 times. Another famous and very prominent saint of God, Ibrahim bin Adham, he said he saw God 70 times. And he also said that he learned 4 secrets of God. And he wanted to share one of those secrets with people, and people rejected it. Now women ask me questions, and they ask me why women cannot see God. And my answer is, this is how it is. God doesn't want women to see Him. Now, if I mention to you one of the reasons why women cannot see God, you would be puzzled. You would have difficulty in keeping your faith intact. His Holiness Sarkar Gohar Shahi has mentioned this in his book. God was positioned at one place, and the angels and all other angel-like creatures were on the right side of God. And all the evil infernal spirits and their clients, they were on the left side of God. Right? Now Amjad is on my right side. He cannot see my face. Somebody on my left cannot see my face. Only you can see my face because you are in front of me. So on the right side and left side, there was no human being, angels or evil. In the front were all the souls. In the first row were the souls of the messengers of God, prophets of God. And then in the second row were the souls of the saints of God. And then in the third one, all the devout believers. And then the fourth one was all the common human beings. And after that were the women souls. Right? Now, the souls of women, their location was so far. How far? Beyond the eye could see. Sarkar mentioned hadde nigah se dur. Hadde nigah.
beyond the limit to which the eye could see. Do you understand my point? If I do not pinpoint here the problem, you would never guess what it is. Right? What I'm telling you now is, you believe God can do anything. But women were stationed at a point which was out of God's sight. So basically, God has not seen souls of women. Since God has not seen them, how can they see God? Whose fault is it? I don't know. This is how it is. What happens in India and Pakistan and Bangladesh? When things do not go your way according to the law, because of the law, then you always have this option to do something under the table. And in Pakistan, we call it jugaad. What is it? For example, you want to make a new passport, and the passport office tells you you'll get it in 2 weeks. But outside the passport office, there are always some brokers, some agents. You pay them some money and they can get you a passport within 24 hours. So the first time in history, we have come up with a divine jugaad. Right? For the first time in human history, we have come up with a formidable solution. Something that we could never imagine happening. Something which was beyond the grasp of our mind. Our intellect would have never worked out whether or not there could be a possibility of women seeing God. In order to understand this phenomenal secret, you need to open up intellectually, spiritually, very generously. Okay? God was there, the souls were in front of him, okay? But the point from which the rows of women started, that was already out of God's sight. So God didn't see the women's souls. And now you are here
in this material, phenomenal world, and you will never see God here. There He didn't see you, here He doesn't live. In this world He doesn't come. Does He come here? No, He doesn't. So it was impossible. But since His Holiness Sarkar Gohar Shahi has come, Sarkar Gohar Shahi has come up with a unique idea. Unique idea. And what the unique idea is? What people would struggle for 30 years, 36 years, 40 years in the jungle, trying to purify themselves and strengthen themselves and reach the divine standard of purification, of physical endurance. And only then, they would be taken spiritually to the station of Mahmud, where they would be stationed for some time before they are formally introduced to God. But His Holiness Sarkar Gohar Shahi has brought down in his heart on earth the beauty and the face of God that you were supposed to obtain after covering all this distance spiritually. Now listen to me, this is a very historical sentence. For the first time in history, this sentence is coming out in words. There, in the primordial times, Yom Azal mein, in the primordial times, when everybody was there in front of God, Yom Azal mein jab sab Allah Rabbul Izzat ke samne the, and the point from which the souls of women stationed, it was already out of God's sight. Therefore, He couldn't see the women's souls. یوم ازل میں جب سب اللہ کے سامنے تھے، عورتوں کی جو ارواح تھی ان کی قطار اس نقطے کے بعد شروع ہوئی ہے جو حد نگاہ جہاں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ ان کو دیکھ نہیں سکا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکی. رائٹ؟ سو the row of women started beyond the point which was out of God's sight. So God didn't see them. If God didn't see them, they cannot see God. Now this is statement. But if a woman has seen His Holiness Imam Mehdi Gohar Shahi, she has come in the sight of God. Merely by coming in sight of His Holiness Gohar Shahi. اب وہاں یوم ازل میں حد نگاہ سے دور عورتوں کی ارواح تھی. اللہ ان کو نہیں دیکھ سکا، وہ کیسے دیکھیں گے اللہ کو جب اللہ نے نہیں دیکھا ان کو. لیکن جب کوئی عورت اس دنیا میں سرکار گوہر شاہی کی نظروں کے سامنے آ گئی تو اب وہ جو دشواری تھی اس سے بری ہو گئی.
गौहर की नजरों में मैं आ गई. So now even women can see God. Although women have not been facilitated with such a unique bounty of God. However, Sarkar Gohar Shahi's involvement has made a difference. And women have always been underestimated in all ages, even in the era of Lord Jesus Christ. When Lord Jesus Christ was dispensing his utmost, the most superior knowledge of Gnosticism, and he was talking about the unseen world. So Thomas was able to see Mother Mary strolling around, and he said, "O woman, leave." And Jesus said, "She is not a woman. She is not a woman, she is a man. She will go with me in the house of my Father." So this was the understanding of man. And it has been the case throughout our known human history. But now is the time when you need to forget what has happened in the history and embrace what is being offered to you today. Full stop. Next issue. God created Prophet Muhammad. The first thing he created, okay, right. We were just mentioning a few minutes ago that once God said He wanted to be known, and then He said, "Lawlaka lama khalaqtul aflaq." So there is a contradiction. But God said there is no contradiction. God said there is no contradiction. When He said, "I love to be known," did I mention I wanted to be known by an abundance of creations? No.
I want it to be known by one and only. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم یعنی میں پہچانا جاؤں، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم پوری کی پوری خلقت بنائیں اپنی پہچان کے لیے. ہم نے اپنی پہچان کے لیے محمد کو بنایا. پھر محمد کو بنا دیا اس کو ہم نے اپنی پہچان دے دی. اب اس کی پہچان کے لیے لولا لما خلقت الافلاق بنا دی. اپنی پہچان کے لیے محمد کو بنایا، پھر محمد کی تعریف اور توصیف کے لیے اس ذات کی پہچان کے لیے پوری کائنات کو بنا دی. مجھے پہچاننے کے لیے ایک کافی ہے، تجھے پہچاننے کے لیے کھربوں اربوں بنا دیے. یہ لکھ لینا جو میں نے ابھی بات بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو بنایا، اس نے ہمیں پہچان لیا. پھر اس کی پہچان کے لیے زمین و آسمان بنایا. اب تم ان کی تعریف کرو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. It makes sense. یہ لگتا ہے کہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. یہ روایتوں میں ہے. یہ کیا ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے. صوفیوں کو کچھ اور دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نور کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے محبوب کو بنایا. سب سے پہلے انہوں نے اپنے محبوب کو بنایا. اب یہاں یہ بات بڑے غور سے سننی ہے. You see, now this is very important. We're in a very fragile, very sensitive, very delicate, phase of understanding the truth. I need your attention. In the first instance, when he wanted to start creating, he looked on his right with love. And this is how he created his beloved. Do you understand? Yes. According to one of his statements in the Quran, God said he always have created in pairs. Zawjain, in pairs. Right? Everything was created in pairs. Everything. Light, darkness. Although these opposite things represents totally different aspects, completely opposite to each other, but their existence is important for the existence of both. They are interdependable. Love is dependent on hatred.
And hatred is dependent on love. You will only recognize hatred in the light of love. And you will recognize love in the light of hatred. If you haven't been exposed to hatred, you will never understand love. Hmm? If you have never been exposed to light, you will never understand darkness. Do you understand? Like 30 years ago, when I lived in Pakistan, my life standard was totally different. I mean, 30 years ago in Pakistan, a common man didn't have this concept of living in a house where there are rooms exclusively dedicated to sleep only, bedrooms. We didn't have this concept in Pakistan. Like, how many rooms are there? We would never say there are 3 bedrooms or 1 living room. No, only rooms. We would do everything in those rooms. Hmm? If it is hot, it's hot. The most we would do, we would buy a fan and enjoy heat, further expanded. But we were not exposed to luxuries of the world. So we didn't ever complain. When you are not exposed to luxury and comfort, and you live a very uncomfortable life, and you do not know what comfort is, you would never complain. You would think, this is life. Hmm? When we came here and then we realized, oh, it took me a long time before I could understand. It's a three-bedroom house. I used to think, oh, it's a 3-bedroom house. The first time in Rochdale, I went to get a house, and letting agent, he said, it's a 3-bedroom house. I said, what about the kitchen? He said, yeah, kitchen is there. I said, bathrooms? Yeah, there are 2 bathrooms. Why did you say 3-bedroom? You don't include bathroom and kitchen in the rooms? I didn't understand. I didn't have this concept. And then a year later, when I went back to Pakistan, I felt really odd. Oh, look at these people. How they're living. Look at them. How they're living, man. There is no hygiene. Hygiene is a big problem in this country. Look who is talking. Born and bred and raised in that country, and only in 1 year I was completely changed. Similarly, hatred has to be contained tactfully in order to support existence to love. If there is no hatred, you would not understand love. In order to recognize goodness, in order to recognize beauty, you must first encounter ugliness. I give you an example. Khalid bhai from Gujranwala.
who now lives in Virginia, Woodbridge. When he lived in Pakistan, he would speak very high of England. Very high of England. Oh, gee, England aisa, England waisa. Because he has never been to England. He lived all his life in Pakistan and that in Gujranwala. But after so many years, then, somehow or other, he went to America and he has lived in America for 7, 8 years, maybe 10 years now. Only a few months ago, for the first time in life, he came to England. And now, he didn't like England. He said, now look at the roads, they're so tight. They're not wide like they are in America. America is wonderful. I can't live in England. Look who is talking. He forgot the flooded streets of Gujranwala. एक पासे गटर नाला, दूसरे पासे कुछ और, मोरी. He lived all his life there, but he can't live in England. This is the difference. When you are exposed to the opposite thing, then you recognize. Brother Steve, do you understand? If you cannot meet both Anwar and Nadeem, you cannot differentiate who is the good one, who is the bad guy. You have to meet both of them together. And most probably you will say Nadeem is better. Right? This is what God said. I created my beloved. My beloved, so that he can recognize me. He can admire me. Okay? But then I wanted my beloved to be recognized. My beloved is all love. In order for him to be recognized, there had to be something exactly opposite to what my beloved is. Only then my beloved can be recognized as love. Therefore, for the recognition of love, existence of hatred is pivotal. Do you understand the point? Yes. I mean, this kind of talk on spirituality, this kind of talk on Gnosticism is not going to benefit those wayfarers who know nothing about any religion, who just want to open their mouth and, say anything they want to say in order to deny somebody, reject somebody. So don't bother them. They will bark here like a dog for a minute or two, and then they will disappear in the darkness of ugliness. So don't worry about these people. Now, he looked on his right with love, and a soul appeared, and that is his beloved. On the left, he exhibited his anger, and a soul appeared. Okay? Yes. We inherit it from God. Sometimes, most of the time, we went out. Our frustration and
something which is not pleasant to our temperament, something which doesn't agree to our philosophy of life, if these things happen, we exhibit our disagreement. And most of the time, our exhibition of disagreement is very unpleasant. And when it is unpleasant, it's anger. Okay? But remember, always after either you or God has exhibited His wrath and anger, in the next step, you are bound to exhibit love. You are bound to exhibit love. So this is a process. This is a journey. The journey in which you're traveling, covering of the distance, is filled with hatred. After hatred has been exhibited, your destination is love, manifestation of love. Therefore, during your spiritual journey, you experience all sorts of mental, spiritual, emotional turmoil. You have to go through hell. And when you have gone through hell, now don't be offended, but this is exactly how it happens. When you have gone through hell, when you have endured pain, calamity, suffering, I don't know how and why and when, all this suffering and pain of yours triggers God's mercy. And when God sees you in pain, yet clung to God, when God sees you in trouble, yet patient, and clung to God, that is the time when God will manifest His love. You have to forbear hatred in order to enable yourself to reach love. This is why all the poets said, this is a river of fire. You have to cross this river of fire in order to arrive at the shores of love. आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आग का दरिया है। क्या है आग का दरिया? नफरत, trouble, calamity, बला, मुसीबत। जब खुदा तुझे देखेगा, रब तुझे देखेगा, दर्द में सिसकते हुए, बिलखते हुए, और फिर भी साबित कदम, रब तेरी रजा में राजी हूं, जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहां से लाऊं।
रब की रजा में राजी रहे। रबी तो बेक़ज़ा का, रजा और क़ज़ा दोनों में राजी रहे। फिर खुदा की दरियाए रहमत को जोश आता, फिर वो अपनी मोहब्बतें निछावर करता है। आपको समझ में आई है बात? So in order to recognize love, you must be familiar with hatred. Hmm? I don't know why, but I have this problem for the past few years now. If I'm um, staying in a high-rise building, 10, 15 floors, I feel more vibration and I feel really uncomfortable. So I always try to find a room on the ground floor. So what happens, one time I asked the hotel to give me a room on the ground floor. And they said, okay. And they gave me a room on 5th floor. But I was, under the impression that it is a ground floor. So I never felt dizzy. This time in Dubai, the room was on 5th floor. But, somehow or other, I would see it. Every time I would go into the elevator 5. But it went somewhere in the back of my head. I never realized. I never felt dizzy. So, sometimes it's mind over the matter. Those who are able to tackle hatred and they remain steadfast in trouble, calamity, hatred, if they realize this is part and parcel of the game, this forbearance for hatred, this forbearance and endurance for calamity and pain, this is part of the journey. If you remove these obstacles from spiritual path, you will never get to this destination. We have to come in terms with this. We need to realize that calamity and pain and suffering is not with us forever. It is just an obstacle on the path. And once we have covered all the required distance and we have arrived at our spiritual destiny, then we will part with all the trouble, all the hatred, everything. I hope you understand it now. We need hatred as a tool of criterion to recognize love. We're not supposed to embrace hatred. We just want hatred to be there so that we can mix and match. Right? یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ
तज़क्करून, और हमने हर शय को पेयर्स में तख्लीक किया है। ताकि तुमको याद रहे। क्या चीज याद रहे? कि हर चीज पेयर में है। मोहब्बत सीखोगे तो नफरत साथ आएगी। रब की याद सीखोगे तो गफलत शैतान डालेगा। वसवसे आने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो रूहानियत में आ गया हूं, अब मैं गफलत में क्यों जा रहा हूं। वो तो आएगी, आपने बचना है, क्यों ज़ौजैन में है ना। क्यों भाई? कभी कभी आदमी शादी करता है तो बीवी के साथ उसकी मां भी आ जाती है। तुझे क्या पता? अच्छा वही आ गया, बीवी की मां आ रही है कनाडा। नहीं, गुलाम को अब समझ में आया है। देर से हंसने का यही अंजाम होता है। कम से कम नईम शाह की तरह खामोशी से हंस लिया कर। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में परेशानी, मुसीबत, मुखालिफत ये सब आएगी, ताकि तुझे हक का पता चले। You know, in Karachi, every day is a sunny day. It used to be. Even today, maybe. So I was really sick and tired of this kind of weather. It's always hot. Always hot. There is no winter. It's always hot. Always sunny. So I came to England, and here I found out it was always rainy. I said, screw you. What's that? It was always rainy, always wet and windy. So I didn't appreciate sunny weather until I got stuck in rainy weather. And now, whensoever it is sunny in England, I want to offer God a plate full of gratitude. Shukr. And next day it's rainy again. This is why, a life should never be smooth. The course of life should never be smooth. Because if the course of life is smooth, we will lose power of recognition. We would not be able to, admire goodness. They send me food from the shop. So I try different dishes, and I think a week ago I said the korma is very nice, and halim is very nice. So do not send anything else, korma and halim. And after 2 days I said, look, the taste is not the same. Why they have changed it? And then one Mokkal was just standing by me. He said, they didn't change anything. You have gotten used to it. कुछ चेंज नहीं हुआ है, जायका वही है। ये आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, उनको इसकी आदत पड़ गई 1 हफ्ते में। So the change is very important. Anything done monotonously, we will lose its charm.
We will lose its charm if things do not change, if it's the same routine. Yeah. Like every day we go on the same route back home. So sometime I want to go the other, through the other area, take a different route. And some people wonder why. Change. You will see some change. You get tired of seeing one thing. There is a change everywhere. Huh? سوائے گھر کے بیوی وہی رہتی ہے کم بخت. تمہارے لیے تو ویلڈ ہے یہ. چاچو تو بلا وجہ ہنس رہا ہے. او رن نیچے. یار مذاق کر رہا ہوں. چینج ضروری ہے انسان کی زندگی میں. چینج نہیں ہوتا ہے تو انسان جو ہے اسے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے نا. یہ ہے مسئلہ. اور پھر بیوی بھی ایک ہی رہتی ہے، خدا بھی ایک ہی رہتا ہے، اور چینج ضروری ہے. تو پھر خدا کی مختلف صفات کو اپنا، کبھی اس صفت کو، کبھی اس صفت کو، یہاں سے یو ٹرن لے رہے ہیں، کبھی اس صفت کو، کبھی اس صفت کو. چینج آنا چاہیے نا. میں بیچ میں مذاق بھی کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے. مجھے امید ہے کہ آپ مذاق کو مذاق ہی سمجھتے ہیں. اب ہم سوالوں کی طرف جا رہے ہیں. طاہا احمد نے کراچی سے سوال کیا. آپ نے کہا تھا جو کسی مذہب میں نہیں وہ محبت الہی میں ہے، اور فائدے میں وہ ہے جو محبت الہی میں ہے. جو محبت الہی میں ہے اس کے ساتھ گناہ ثواب کا کیا معاملہ ہے؟ مذہب کا تصور اگر نہ بھی ہو اور انسان محبت الہی میں داخل ہو چکا ہو تو اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے قلب اور نفس کو نیکی کی طرف کھینچتا ہے. مذہب میں نہ بھی ہو تب بھی اس کی فطرت میں نیکی آ جاتی ہے، برائی سے دور ہو جاتا ہے. بھلے اس کو کہہ دیا جائے کہ تم گناہ کر سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں، لیکن یہ جملہ کہا ہی اس وقت جائے گا جب اس کی فطرت برائی سے ہٹ کے نیکی میں چینج ہو جائے گی. بھائی مذہب بھی تو منع ہی کرتا ہے نا کہ برے کام نہ کرو. کون سا مذہب ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے، آپ اچھا کرنا چاہیں یا برا کرنا چاہیں. اور اگر کوئی کسی مذہب میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو مرضیاں کریں. ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو برا سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کوئی کسی بھی مذہب میں نہ ہو، آپ کسی کو ماریں گے تو کوئی اچھا سمجھے گا اس کو؟ آپ چوری کریں گے تو کوئی اچھا سمجھے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی مزاج اور فطرت میں نہیں ہوتی ہیں. یہ غلط کام ہے. تو مذہب میں نہ بھی ہوں تب بھی آپ کا جو مزاج ہے نور کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ والے ہو جاتے ہیں، خود بخود ان کاموں سے دور ہو جاتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں.
سرکار آپ کو اپنی محبت سے نوازیں طاہا احمد، بس لگے رہو اسی طرح۔ محمد سرور، حیدرآباد۔ کیا آپ نے کبھی خضر سے ملاقات کی ہے؟ اگر کی ہے تو برائے مہربانی اس کی تفصیل بتا دیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 2003 میں یا 2004 میں ہم اپنی ٹیم کو لے کر بینکاک گئے، تو ہم نے سرکار کے لیفلیٹ وغیرہ بنائے اور جو ہمارے ساتھ لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ لوگوں کو بانٹو۔ تو بینکاک میں ایک جگہ ہے سکھوموت کا علاقہ، سکھوموت، وہیں پاکستانی انڈین زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہاں اعظم بھائی لیفلیٹ بانٹ رہے تھے، تو ایک شخص ان کو ملا اور اس نے ان کو یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے یا پیدا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے یہ کہا، تو میں سمجھ گیا۔ دوسرے دن میں بھی وہیں کھڑا تھا، تو وہ آدمی آیا، پھر ان سے پوچھنے لگا، تو میں نے قریب ہو کر کے اس کو کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ یہ بات ان کو بتاؤ نا، ان کو کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا ان کو بتائی ہے، یہ آپ کے پوچھنے کے انداز سے گھبرا گئے تھے۔ تو وہ خضر علیہ السلام تھے، اور بھی کئی مقامات پر آئے۔ ایک دفعہ وہیں بینکاک کی ہی بات ہے، رات کا شاید رات کا وقت تھا، 3 بجے کے قریب کا وقت، تو میں بیٹھا ہوا تھا اپارٹمنٹ میں، تو اچانک گھنٹی بجی۔ ایک تو گھر کی گھنٹی ہوتی ہے نا، ایک دل کی گھنٹی ہوتی ہے۔ تو گھنٹی بجی اور مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو اصحاب کہف ہیں وہ باطنی پرواز کر کے کہیں جا رہے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اب جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سے نور کی شعاع ہر وقت نکلتی رہتی ہے، اور وہ جو ہائی ویز اور بائی ویز ہیں باطن میں، ان کے اوپر جو ہے نا، ان ہائی ویز کے اوپر وہ نور کی شعاع جو ہے یوں فوارے کی صورت میں نظر آتی ہے، جس سے اہل باطن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مقام پر کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، اس مقام پر کوئی روحانی شخص بیٹھا ہے۔ تو اب ان کی مرضی ہے، اگر وہ رک کے اس سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، نہ ملنا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو وہاں سے گزر رہے تھے،
تو کوئی وہ جو نور کی شعاع اوپر جا رہی تھی دل سے نکل کے، کوئی اس کے اوپر سے گزرا. اوپر سے گزرنا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے. کوئی اوپر سے جو ہے نا گزرا تو وہ دل کو تکلیف ہوئی، کیونکہ اس کو ٹکرایا نا. جب دل کو تکلیف ہوئی تو فوراً دیکھا یہ کون ہے. دیکھا تو وہ جو ہے پتہ چلا کہ یہ اصحاب کہف ہیں. تو ان کو جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ نیچے مل کے آؤ. تو وہ پھر ملنے کے لیے آئے. کچھ دیر تک بیٹھے. پھر چلے گئے. سوال کیا ہے ہارون اسد نے گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلیک ہول کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک جہان سے دوسرے جہان جانے کا راستہ ہے یا کچھ اور؟ کیا آؤٹر اسپیس میں واقعی جہانوں میں آنے جانے کے راستے موجود ہیں؟ جو آؤٹر اسپیس ہے یہاں پر تو بہت سارے پلانٹس ہیں جو یعنی موجود ہیں. کچھ پلانٹس ایسے ہیں کہ جہاں صرف آگ ہی آگ ہے، اور کچھ پلانٹس ایسے ہیں جہاں پر صرف گیس ہی گیس ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے سولر سسٹم میں صرف 7 پلانٹس کے اوپر انسان کو آباد کیا تھا، اور ان میں سے 4 پلانٹس پر قیامت آ چکی ہے. 3 پلانٹس بچتے ہیں، سورج، ہماری زمین اور مریخ. یہاں پر انسان ابھی بھی آباد ہیں. ٹھیک ہے، باقی کہیں پر لائف نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اب آپ گھومتے رہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وقت ہی ضائع کریں گے. بلیک ہول کیا ہے؟ جس طرح ہر پلانٹ کی ایک اپنی اس کے ماس کے حساب سے یعنی ایک گریوٹی ہے، تو یہ جو سسپینڈڈ پلانٹ یہاں پر ہم کو نظر آتے ہیں، سسپینڈڈ ہے نا یہ، تو ان کو بھی کھینچنے کے لیے کوئی سپر نیچرل گریوٹی ہونی چاہیے نا. یہ بلیک ہول جو ہے یہ انٹر گلیکٹیکل گریوٹی فورس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، جا رہی ہیں، کیونکہ وہ گریوٹی ہے. سمجھ گئے؟ یہاں پر جو ہماری دنیا ہے اس کے اندر بھی تو یعنی نارتھ پول کے اوپر میگنیٹ کے بہت بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں کہ نہیں ہیں، پلرز. ان کا کام کیا ہے؟ جو اتنی ریڈیشن ادھر ادھر سے آتی ہے، وہ جو میگنیٹک پول ہیں اس ریڈیشن کو وہ نلیفائی کر دیتے ہیں، ورنہ یہاں پر جینا دشوار ہو جائے، اتنی ریڈیشن آئے. وقت ضائع کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اوپر، ایسے ہی پتھر ادھر ادھر اڑ رہے ہیں.
ابھی بھی کوئی آ کے یہاں پر شاید کل کوئی ہلکا چھوٹا موٹا پتھر گرا تھا یہاں پہ آ کے، میٹرائڈ کا، ایسٹرائڈ نہیں، میٹرائڈ، چھوٹا سا کوئی کالے رنگ کا پتھر، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ مارس ہے جہاں پر لوگ آباد ہیں، جب بھی انہوں نے مارس کی کوئی تصویر دکھائی ہے بس یہی دکھایا ہے، لال سے مٹی ہے، پہاڑ ہیں، ہاں؟ صرف ایک ہی جگہ جا کر کے یہ اترتے ہیں، تھوڑا اور آگے جاؤ نا، ہو سکتا ہے آبادی نظر آئے، کیوں؟ تھوڑا اور آگے جاؤ، آبادی نظر آئے۔ ابھی دیکھو چاند پر جب بھی لوگ جاتے ہیں نا، کہاں پر؟ ہاں، تو چاند پر جب یہ جاتے ہیں تو 1 لیٹر پانی چاند پر لے جانے کے لیے کتنا پانی؟ 1 لیٹر پانی چاند پر لے جانے کے لیے ان کو $48,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں، 1 لیٹر پانی لے جانے کے لیے۔ اور اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمبینیشن سے وہاں جا کر پانی بنا لیں، نہیں؟ اچھا، اب $48,000 پر لیٹر پانی کے اوپر خرچہ آتا ہے، تو پھر اس کا متبادل سبسٹیٹیوٹ کیا ہے ان کی نظر میں؟ کہ اپنا جو یورین ہے اس کو یعنی ریسائیکل کر کے استعمال کریں، اور اپنے ہی جو اسٹولز ہیں یعنی جو ہاں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، فیسس، ان کو ریسائیکل کر کے ان کو کھا لیں۔ اچھا، کچھ دن کے لیے آپ گئے ہیں وہاں پر تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ساری زندگی آپ نے وہاں اگر رہنا ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ اس دنیا کو تو آپ نے برباد کر دیا ہے نا، اب بجائے اس دنیا کو سدھارنے کے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو باقی دنیا زمین موجود ہے ادھر ادھر ڈھونڈو اور اس کو بھی تباہ کرو۔ دے وانٹ ٹو اسکیپ ڈیتھ، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگ لو، موت تو وہاں پر بھی آئے گی، جس نے مرنا ہے وہ مرے گا، کہیں بھی بھاگ لے۔ سائنسدانوں کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنے ریسورسز جو ہے نا اس کے اب جو ہے بالکل اختتام پر ہیں، اختتام پر ہیں۔ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور نہ جانے کیا کیا، اور اب یہ جو یعنی ویدر سسٹم جو چینج ہو رہا ہے، جو جیٹ اسٹریم میں رفٹ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اسٹارمز بڑھ گئے ہیں، ہریکینز آ رہے ہیں، اور ابھی آنے والے وقتوں میں یہ جو ہوائی جہاز ہیں ان میں ٹربولنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ شفٹ آیا ہے نا میگنیٹک پولز میں، تو اس کی وجہ سے ریڈیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی، ریڈیشن زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر ٹربولنس بھی زیادہ بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ جہاز اڑتا اڑتا پھٹ جائے۔ انس الدین خان کہہ رہے ہیں میں اپنی منزل پہ کب پہنچوں گا؟
غالب چچا نے کہا ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. یعنی عاشقی تو صبر طلب ہے، عاشقی میں تو کوئی جلد بازی نہیں ہوتی ہے، اس میں تو صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے، اور تمنا بیتاب ہے. یہ منزلیں کوئی سال دو سال میں تو نہیں ملتی ہیں، یہ تو ایک سفر ہے، کم سے کم اس میں 12 سال تو لگتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ 2 دن میں آپ ولی بن جائیں گے، 2 دن میں ولی نہیں بنتے ہیں. اس نفس کو پاک کرنے میں ہی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر اس قلب کو مضبوط کرنے میں، بیداری کے بعد اس کو مضبوط بھی تو کرنا ہے نا. تو ابھی تو خاموشی سے لگے رہیں بیٹا، منزل پر بھی پہنچ جائیں گے اگر چلتے رہے تو. دیکھیں نا بزرگان دین نے کتنا وقت گزارا جنگلوں میں. بابا فرید نے یعنی 36 سال لگا دیے، غوث اعظم 40 سال تک عراق کے جنگلوں میں رہے. زین ہاشمی بھائی جو ہے لاہور جا رہے ہیں، واہ. تو لاہور کو ہمارا بھی سلام کہنا. نازیہ بیگم پلیز پرے فار مائی موم، شی از ناٹ کیپنگ ویل دیز ڈیز. اللہ ان پہ رحم فرمائے. جی ہم بھی آئیں گے، آئیں گے، ہم بھی آئیں گے. ہمارا تو یہ لاک ڈاؤن ہی ختم نہیں ہو رہا ابھی، مسئلہ ہے. اب تو انہوں نے کوارنٹین ہوٹل بنا دیے ایئرپورٹ پر ہی. خیر ریڈ لسٹ میں نام نہ بھی ہو تب بھی ادھر بھی ٹیسٹ کرو، یہاں پر بھی آ کے ٹیسٹ کرو، پھر گھر پہ آ کے ہفتے میں 2 ٹیسٹ کرو. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ quite disturbing. You don't want to travel when you have to do a lot of things before and after. You don't want to go anywhere. تیمور یعقوب جب ذکر چلتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کے اندر جب اللہ اللہ ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا نا. جب آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہوگی، you will be the first one to know what's going on in you. شاز مش آفیشل، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت ہی نہیں، یہ اگر سچ ہے تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں؟ اللہ کی صورت نہیں، یہ تو غلط بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خلقت الآدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صورت ہی نہیں ہے. یہ تو حدیث شریف ہے نا، خلقت الآدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. جو بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. رضوان احمد
فرام ہیکنی لنڈن. حجر اسود میں جو تصویر مبارک کا رخ ہے اس میں کوئی باطنی راز ہے؟ چاند میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ رخ الٹا ہے. ہاں، وہ چاند میں بھی حجر اسود میں بھی ہم کو الٹا ایسے لگتا ہے کہ اس تصویر کا رخ اللہ کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف ہے، اس لیے ہمیں وہ الٹا لگتا ہے. اوپر کی طرف ہے نا رخ. اعجاز خان، بہاول نگر، پنجاب. گوہر شاہی مرحبا، گوہر شاہی مرحبا اعجاز خان صاحب. میرے قلب کو اپنے قلب سے جوڑ کر فنا فی الگوہر بنا دیجیے، کاش میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو سکتا. نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی اعجاز خان صاحب، آپ اس مشن میں لگ جائیں. یہ مائکروسافٹ کے اوپر ایک ایپلیکیشن ہے ٹیمز. تو میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے طریقت کی تعلیم دینی ہے اور خاص تعلیم دینی ہے تو ان لوگوں کو مائکروسافٹ کی اس ٹیم میں جو ہے شامل کرنا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا کہ یہ تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے بھی کنیکٹڈ ہوں گے تو کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہوگا، کوئی بھی کتاب ہوگی، وہ ہم 1 سیکنڈ میں وہاں سے آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تصویر ہے کوئی، یا کوئی آپ سے ڈائریکٹ بات پوچھنی ہے یا آپ نے پوچھنی ہے، تو وہ ٹیمز کا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو خاص تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے وہ ٹیمز میں وہ اکاؤنٹ بنائیں. تو کس کو پتا ہے؟ شاہد تمہیں پتا ہے؟ بلال، شاہد، ناصر، مائکروسافٹ کی ٹیمز. یہ جو اسکول والے ہیں یہ ہوم اسکولنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت آسان ہے، وہ کوئی فائل بھیجنی ہو یا اسکرین چینج کرنی ہو، اسکرین چینج کر کے کتاب آ جاتی ہے، اسکرین پہ فائل آ جاتی ہے. یہ مائکروسافٹ کی جو ٹیمز ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ استعمال کریں ہم. اچھا، ماجد بھائی کہہ رہے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے بھائی، ماجد بھائی کو ذرا لے لو، بلا لو کہ وہ سمجھائیں سب کو کیا ہے یہ. آج میں نے ایک بات کی تھی بلال سے، لیکن بلال جو ہے وہ ہی couldn't join me، ہے نا. میرے پاس تو وہ ہے ٹیمز. یہ ہے یہ والی جو ہے. ماجد سعید بھائی اگر آپ تشریف لے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ کیا ہے تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خاص تعلیم دینے کے لیے ان کو یہاں پر بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے ان کو.
ذیشان شفیق، میرا چھوٹا بھائی گھر سے نکل گیا صرف اس بات پہ کہ سرکار کو چھوڑو پھر ہیلپ کریں گے۔ سرکار کو چھوڑ دیا تو ہیلپ کون سی ہوگی؟ سرکار کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہیلپ ہوگی؟ توصیف عرفان، مائیکروسافٹ ٹیمز۔ جی ضرور، ماجد سعید بھائی کو کہا ہے کہ وہ سمجھا دیں آ کے لوگوں کو۔ ماجد بھائی کیا حال ہے؟ جی سرکار کا کرم ہے سیکرٹری۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی سرکار کا آگے کرم سے ٹھیک ہے سرکار۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سیکرٹری۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے۔ جی سیکرٹری آپ کی آواز آ رہی ہے، میں روزانہ محفل میں ہوتا ہوں۔ ہاں ہاں، میں دیکھتا ہوں آپ کی آئی ڈی ضرور، جی لیکن میں آواز کہہ کا رہا تو تھا کہ ابھی اس آپ وقت کو بڑے عرصے کے بعد مارچ دیکھا ہے۔ مارچ 2020 سے تقریباً اب گھر سے کام ہوتا ہے، بعض وقت میٹنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کی محفل آن کر لیتے ہیں تو اس وقت چیٹ نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، تو ماجد بھائی بتائیے کہ یہ کیسے جو ہے یہ کام کرتے ہیں ایم ایس ٹیمز پہ؟ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اس میں ٹیم بنانے کے لیے؟ صحیح تھی، اس وقت جو ایم ایس ٹیم ہے اس کا لائسنس ہے، اور بیسڈ آن لائسنس اس کے یوزر کی جو سب سے 50 اور 100 یوزر ہیں تو اس کا لائسنس لینا پڑے گا۔ اچھا، اسی لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ بہت آپ کہہ لیں کہ اس کی ورلڈ وائڈ آپ کسی بھی جگہ سے، جب ہم گلوبل پروجیکٹس میں ہوتے ہیں تو کسی بھی جگہ سے ہمارے یوزر لاگ ان ہوتے ہیں، اور آپ ویب کے اسی طرح آن کرتے ہیں جیسے اسکائپ میں ہم یوز کرتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ آپ ڈاکومنٹ شیئر کر لیتے ہیں، میٹنگز جو ہیں میٹنگ کی انویٹیشن بھی اسی سے ہوتی ہیں، آپ چیٹ کر سکتے ہیں، سو سے کولیبریٹو ٹول۔ اور اس میں ایک فائل کا ایک سیپریٹ پیج ہے، اور اس میں ایک وکی کا ایک سیپریٹ لنک ہے جس میں آپ بیسس پہ لنک پیسٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ڈاکومنٹس ہیں جیسے ہم پروجیکٹ کے ڈاکومنٹ اس میں لوڈ کرتے ہیں کولیبریٹو کے طور پر، تو سارے یوزرز ہیں اپنی ڈاکومنٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اس کی جو انویٹیشن ہے وہ آپ ایم ایس ٹیم کے اندر رہ کے ایک ایڈمن بن جائے گا، وہی سب کو انویٹیشن۔ تو اس کا لائسنس کیسے ملتا ہے؟ اس کا لائسنس کو اتنا زیادہ میں چیک کر کے بتا دوں گا شاہد بھائی کو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کیسے ہیں؟ جی سرکار صاحب کا بہت کرم ہے۔ اور بچے کیسے ہیں؟ گھر والے ٹھیک ہیں سب؟ جی سب خیریت ہے۔ چلیں، سرکار آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، بس یہ کھل جائیں انٹرنیشنل فلائٹس، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی بس روزانہ بیسس پہ پورے گھر والے جب ذکر کی شروع ہوتا ہے، لائبہ 23 تو 50 ایئرس کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ چاند کے حساب سے اس کی 15 سال 4 مہینے پہلے اس کا ذکر کی انیشیشن شروع ہو۔ اچھا، واہ، جی ٹھیک ہے ماجد بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی سیدی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ سمیر احمد نے سوال کیا ہے جموں اینڈ کشمیر سے، مائی کوسچن از
My question is, who was Gautam Buddha? Was he a saint or a messenger? Can we or should we respect his beliefs of spirituality? Gautam Buddha was a spiritual man, and he wanted to find God, but he had no spiritual master available, and he had no knowledge. But he had this determination that he would find God. So on his own, he went into jungle. He refrained from all sorts of food um, forever, and because of this, he got some enlightenment. And this enlightenment of the lower self made him see some lights. So this is how he became enlightened, but he was not able to connect his heart with God. So he did not recognize existence of God. He did not know there was a negative force called devil. All he came to know through his experience was enlightenment and darkness. But he was a blessed soul. But he didn't manage to become a saint of God, to be honest with you. But we should respect him for his love for God. We should definitely respect him. آگے. ذیشان شفیق نے کہا ہے کہ آپ سے کیا بات ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ذیشان شفیق کا وہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے اور وہ اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ محمد فرحان جمیل، مسقط، عمان. کچھ لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن وہ علم ان کو انسرٹن اور ڈاؤٹ میں رکھتا ہے. جیسے مولوی لوگ ہیں، ان کو علم تو ہے، بکس بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. وہ پھر بھی انسرٹن اور ڈاؤٹ میں ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ 10 سال سے بریلوی رہا اور پھر وہابی بن گیا، یعنی کہ وہ جتنی بھی سابقہ زندگی تھی وہ سب کی سب انسرٹن تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اتنی بکس نہیں پڑھتے جیسے حضرت صوفیہ اکرام، لیکن بغیر بکس کے ان کے پاس علم بھی بہت ہوتا ہے، اور یہ حضرات سرٹن ہی ہوتے ہیں. یہاں پر انسرٹن اور ڈاؤٹس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسی کیا چیز ہے جو انسرٹن کو سرٹن کر دیتی ہے؟ نور، اور پھر ایکسپیرینس، پریکٹیکل ایکسپیرینس. کیونکہ روحانیت میں 3 چیزیں ہیں نا، 3 درجے ہیں علم کے. ایک تو ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. تو جو عین الیقین ہے اس سے سرٹینٹی آتی ہے. صوفیہ کرام has a direct experience of God. Therefore they cannot deny the truth. When you come to know of something through books, I understand books are not able to convey
the knowledge in fullest. Books are stereotype. Sometimes words are not sufficient to convey the thoughts. Sometimes we use gestures in addition to what we say. It means the words by themselves are not worthy enough as a conveyance of the thoughts. So, if you obtain knowledge through books, it's very dangerous because you have come to know of it, but you do not practically know it. So, this is not knowledge. And the Prophet of Islam said there are two types of knowledge. Knowledge number one, knowledge of the exterior, which is only a reasoning against human beings from God. And knowledge number two is ilm nafi, which belongs to the heart, which benefits you. So the knowledge that you obtain from the books, it is something that you read and you believe. You may not understand it. You read and you believe. You will come to know the reality when the knowledge that you have is put to test. And when you materialize it into an experience. So without materializing your knowledge into your experience, you can never retain the truth. For example, Imam Ghazali, such a big name, Imam Ghazali. So what he used to do, he used to write a book every day. He used to read different books of ahadith and he would write a book every day. This was his pastime, hobby. But his elder brother didn't respect him, and he would never, um, he would never be part of the salat led by Imam Ghazali. And one day Imam Ghazali asked his brother to come and pray after him. He said, okay. So he came. And after the prayers, he said, I made a mistake. I came here because somebody who was leading the salat was thinking about his horse, about the grass. So my salat went into the horse and grass. And this is when he realized that something was missing in his salat. Then he adopted spirituality. So he had all the knowledge of Sharia, but he didn't know the truth. So any knowledge, whether it's ilm tariqat or ilm shariat, if you obtain this knowledge through a book, it's not helping you. It doesn't help you. The only help that will help you is opening of your heart. When you manage to open your heart with help of a Sufi guide, spiritual master, the gateway to knowledge is now open and you receive knowledge directly from your guide, from the Prophet, from God. The best place for the knowledge is your heart, is not your mind. Kiran Zulfiqar, Lahore. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار سے سرکار کی ذات کو مانگ لیں، سرکار کی ذات کو مانگنا، ذات اکبر کی متحمل تو صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جنہیں سرکار نے خاص اپنے لیے محبت کے لیے بنایا ہو. نہیں، یہ بات تو نہیں ہے. ذات کا متحمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا.
لیکن جس کو وہ چاہیں اپنی ذات سے نسبت عطا فرما دیں. خاصوں کو عطا نہیں ہوتا، جس کو عطا ہو جاتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ خاص لوگ ہیں ان کو عطا ہوگا، نہیں، جس کو وہ چن لیتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، جس کو عطا ہو گیا وہ عطا اس کو خاص بناتی ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے تصوف کی بہت ساری کتابیں پڑھی. داتا علی حجویری کی کتاب، غوث اعظم کی کتاب، مجدد الافسانی کے ملفوظات، امام غزالی کی کتب پڑھی ہیں، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، سلطان اقباؤ کی کتابیں پڑھی. ان تمام کتابوں کو پڑھ لیا، تعلیم سرکار گوہر شاہی سے باطنی حاصل کر لی. اب یہ ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس لائن کے قابل کبھی تھے ہی نہیں. تصوف کے، روحانیت کے ہم قابل ہی نہیں تھے. وہ کوئی اور ہی قسم کے انسان تھے جو گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے اور اس کی محبت کی خاطر اس کو پانے کے لیے بھوک برداشت کی، اپنا چین آرام کھو دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا. وہ کوئی اور ہی لوگ تھے، ہم لوگ نہیں ہیں ایسے. ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ روحانیت میں اس کو قبول کر لیا جائے. یہ زمانہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمانہ خواص کا، خاص لوگوں کا زمانہ ہے ہی نہیں. یہاں تو عام لوگ بھی نہیں رہے اب، سمجھے؟ اب یہ وہ دور ہے جس میں بگڑی بنے گی، قوانین سے نہیں بنے گی، شریعت سے نہیں بنے گی. اب بگڑی بنے گی تو ان کے کرم سے اور فضل سے ہوگی. وہ اگر چاہیں کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہے، کسی قابل نہیں ہے، میں کرم کر دوں، تب تو بات بنتی ہے. اور اب اگر یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ کہانیاں جو چل رہی ہیں روحانیت کی، یہ طریقت کے قوانین پر پورا اترے تو چلاتے رہو، اس میں تو پھر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ہم میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں جو ہے چلیں. اس کے تو بڑے یعنی لوازمات ہیں، اس کے تو بڑے یعنی اسٹینڈرڈز اس کے ہائی ہیں. تو ہماری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. وہی خاص ہے جس پر ان کا کرم ہو گیا. ان کے کرم سے پہلے خاص کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ ہیں؟ ان کے کرم سے پہلے تو کوئی خاص ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ان کے کرم پر ہی ہے موقوف، یعنی یہ ان کے کرم پر ہی کہانی ہماری چل رہی ہے زندگی کی. ورنہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھئی ہم تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں. صرف ان کا کرم چلا رہا ہے ہمیں، ان کا فضل ہے، بس یہی کہانی ہے ہماری.
میاں محمد بخش نے کہا تھا جے میں ویکھاں عملاں ولتے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولتے بلے بلے بلے، یعنی میں اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھوں تو زیرو، بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ان کی رحمت کی طرف دیکھیں تو بس پھر امید دل کو ہوتی ہے کہ ہاں اب کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ یعنی ڈٹرمنڈ ہیں ہم کو پار لگانے میں۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس ان گناہ گاروں کو پار لگا دو۔ مرشد کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچتا ہے تو پہلے تو جاتا ہے جی میں اللہ کے لیے آیا ہوں، پھر وہاں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ سوال کرے یا اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ تو آقا کے سامنے جا کر کے زبان کو کیسے کھولے گا کہ تو کیا لینے آیا ہے؟ تو اگر کہے گا کہ مجھے یہ چاہیے تو اس کی قیمت بھی دینی ہے تیرے پاس؟ غوث اعظم 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے رہ کے قرآن پڑھتے تھے۔ بابا فرید کنویں میں الٹے لٹک کے عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں؟ ہم سے تو سیدھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ کیا بھائی؟ سیدھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ وہ لوگ تھے نا یار، ان کے دل اس بات سے جو ہے متاثر تھے کہ انہیں رب کی تلاش ہے۔ ہمیں کہاں رب کی تلاش ہے، ہمیں تو دنیا کی تلاش رہی ہے زندگی بھر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم رونے لگتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جس کو رب کی تلاش ہوتی ہے چھوٹی موٹی مشکلوں کے اوپر وہ کہاں اتنا بڑا راگ جو ہے وہ الاپتا ہے، یہ مصیبت آ گئی وہ مصیبت آ گئی، یہ ہو گیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زخم کھا کے آہ بھرنا نہیں ہے شان درویش۔ اب ہم کو جب سرکار کا در میسر آ گیا، پہلے تو بڑی باتیں تھیں کہ جی یہ چاہیے وہ چاہیے، پھر اپنی حقیقت جب پتہ چلی تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ گوہر شاہی کے قدموں میں پناہ ملی رہے بس کافی ہے، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں، سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں پناہ ملی رہے یہ کافی ہے، باقی بعد میں دیکھیں۔ آپ بھوکے پیاسے سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی ترس کھا کے اپنے گھر پہ بلا کے تمہیں کہے کہ یار نہا دھو لو، منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو، اور آپ جو ہے پھر کھانا وانا کھا کے شکایت یعنی اپنی خواہشات بیان کرنے لگ جائیں گے کہ یار مجھے گاڑی بھی دلا دو، مجھے گھر بھی دلا دو۔ ابے تو بھکاری، تجھے چلتی سڑک پر سے اٹھایا انہوں نے، تجھے اپنے گھر پہ بلایا بٹھایا، اب تجھے چار دیواری میں سر ڈھانپنے کی جگہ مل جائے گی، اسی کے اوپر اکتفا کر لے اور اس شہنشاہ کے اوپر چھوڑ دے جس نے تجھے پناہ دی ہے۔ وہ اپنی منشا کے مطابق تجھے تیری منزل پہ پہنچائے گا، اس منزل پر پہنچائے گا جس کا تجھے تصور بھی نہیں تھا۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ چھوڑ دے ان کے اوپر۔ He knows. We know what we are capable of. And he knows what he is capable of. ہم جانتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے
اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے. وہ ہماری اوقات کے مطابق ہم کو منزل پر نہیں لے جائیں گے، وہ اپنی شان کے مطابق لے جائیں گے کہ ہم یہاں تک لے جا سکتے ہیں. کون سا بہتر ہے، ہماری خواہش یا ان کی خواہش؟ ہماری خواہش تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، ٹوٹے پھوٹے گندے لوگ ہم، ہے نا. نہ ہماری خواہش کے ساتھ ہمارے پاس کوئی پاور ہے کہ جی یہ خواہش ہے، یہ پاور ہے، چلو پہنچ جائیں. تو ان کی خواہش، ان کی پاور، نہ ہماری خواہش ان کی خواہش کے سامنے کچھ حیثیت رکھتی. اور پاور کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ جو آپ بھیگ دے دیں وہی ہمارا مقدر ہے، جو آپ بھیگ دے دیں، جو مزاج یار میں آئے وہی حق جانی ہے، جو مالک عطا کر دیں، جو سرکار کی بارگاہ سے عطا ہو جائے. آپ یہی کہتے ہیں سرکار میں یہ ہوں، آپ کا آسرا ہے، بس آپ تو جانتے ہی ہیں میں کیسا ہوں، کیا ہوں. سلطان حق باہو کی شاعری میں ہے، نہ میں سونی نہ میرے دولت پلے، نہ میں خوبصورت ہوں نہ میرے پاس کوئی مال و متاع ہے، تو یار کی نظروں میں کیسے بھاؤں گی میں کوجی میرا دل بھر سونا. میں بدصورت ہوں اور میرا جو دل بھر ہے وہ دنیا کا حسین ترین حسین ہے. تو اب منہ کہاں کل موہی کالے منہ کی، یعنی اس غلام کو وہ آقا پسند کرے گا. خاموشی بیٹھے رہیں تو بہتر ہے. تو میری سمجھ میں تو جب آ گئی حقیقت، اس کے بعد میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. میں یار بھاڑ میں گئی دعا، کیوں پوچھو؟ اس کو معلوم ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے اس ناکارہ کو. میں اگر دعا مانگوں مجھے یہ دے دو تو پھر ہوگا اچھا بھائی یہ دے تو دیں، اس کے لیے تمہارے پاس معلومات ہے، کچھ پرائس ٹیگ ہے نا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے انتظار کریں کہ ان کا موڈ کب ہو تاکہ وہ عطا کر دیں. اللہ کی عزت کی قسم ہم ذکر قلب کے بھی قابل نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ صرف ان کی عطا ہے جو آج ہم تصوف کی باتیں کر رہے ہیں، دل کو منور کرنے کی بات کر رہے ہیں، دلوں کو منور کرتا ہوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سراسر ان کا فضل اور ان کا کرم ہے. محمد فرحان جمیل نے پھر پوچھا ہے کہ کارما کیا ہے، کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت؟ کارما یہ ہے کہ آپ نے جو آج کرنا ہے کل آپ نے بونا ہے. What you sow today, that is what you will reap tomorrow. یہ کارما ہے. نہیں، آج تم بھلا کرو گے دنیا کے ساتھ، کل اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کسی کو توفیق دے گا کہ وہ تمہارا بھی بھلا کرے. آپ نے آج برا کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کل آنے والے دور میں آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا. تو جو آپ کے برے اعمال ہیں انہوں نے لوٹ کے آپ کی طرف ہی آنا ہے.
اس لیے سب کے ساتھ اچھا کرو، سب کا بھلا، سب کی خیر، کسی کا برا مت سوچو، کسی کے کو برا مت کہو، جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہی کرو، یہ تمہارے کرم ہوں گے نا، تمہارے جو کرم، یہ تمہارے جو اعمال ہوں گے یہی لوٹ کے واپس آئیں گے۔ اچھا کرو گے تو اچھائی آئے گی، برا کرو گے تو برائی آئے گی، یہ کارما ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایز یو سو، یہ سو کے اسپیلنگ غلط ہیں کلام اسٹوڈیو، یہ ہوتا ہے SOW۔ بن یامین، ریاض، سعودی عربیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بڑے بھائی اسماعیل کے لیے دعا کریں، اللہ سے ایمان عطا فرمائیں۔ آمین، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرمائے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذکر کا مختصر تعارف کریں اور آپ اسے کہیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اسے ذکر لینے کے لیے کہا ہے، وہ کہتا ہے کون سا ذکر؟ میں نے کہا کہ ذکر ایمان کے لیے ہوتا ہے، ایمان ہمارے دل میں ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو ہر کوئی کہتا ہے ایمان ہمارے دل میں ہے اور برائیاں بھی کرتے ہیں، کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان ہوتا ہے نور کا دل میں داخل ہو جانا اور دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دل میں نور داخل ہوگا، ایمان داخل ہوگا، تو ایمان کو، نور کو دل میں سیٹل ہوتے ہوتے کچھ وقت لگے گا، ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گا۔ تو جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھر نور کی وجہ سے دنیا داری سے، گناہوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ کم اوور نائٹ، صحیح ہے نا؟ دوائی کا اثر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ آپ نے دوا کھائی اور ٹھیک ہو گئے، آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی ہمارے پاس مثال بھی ہے، صحابہ کرام ایمان لائے حضور پر، اللہ پر ایمان لائے، اس کے باوجود بھی عرصے تک گناہ میں لگے رہے نا۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ اے مومنو، جب تم سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے تو حضور کے پاس جا کے استغفار کرو تو اللہ سن لے گا۔ تو یقیناً ان سے بھی گناہ ہوتے تھے نا، تو گناہ ہوں گے لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، فریکوینسی گناہ کی کم ہو جائے گی، اور پھر آہستہ 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 بالکل گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان آیا، دل میں اللہ کا ذکر داخل ہوا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد سے آپ بالکل امام ابو حنیفہ بن گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے سب کچھ۔ مہر سید، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، آپ نے کون سی میری بھینس چرائی ہے؟ میں بالکل ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ فرحان گوہر، JJ کالونی، نیو دہلی۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری نشانی ہے جو چاند میں سرکار کی تصویر نمایاں ہے، چہرہ تو سرکار کی ہی ہے، لیکن یہ چہرہ اللہ کا ہے یا سرکار کا ہے؟ اس کی تفسیر فرما دیجئے، کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کریں۔ چہرہ تو سرکار کا ہی ہے چاند میں، لیکن ہے وہ اللہ کا۔
چاند میں سرکار کا چہرہ ہے، لیکن اللہ کی قسم سرکار کا نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ وہ جو چاند میں چہرہ مبارک ہے، وہ چہرہ مبارک دراصل ہے عکس اول کا، اللہ کا حسن ہے وہ، اس کے اوپر صورت سرکار گوہر شاہی کی ہے، لیکن چہرہ وہ رب کا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میں اپنی نشانی دکھاؤں گا، سنوریہم آیاتنا، ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا، ہم اپنی نشانی۔ تو چہرہ تو منسوب تو سرکار سے ہی ہے، پروفائل تو سرکار کے چہرے کے ہیں، لیکن ہے حقیقت میں وہ چہرہ اللہ کا۔ اسی کو تو دیکھ کے کہا گیا ہے کہ تم اس طرح رب کو دیکھو گے، جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ صحابہ کرام کو بات کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو نا، کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، نظر آ رہا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، تجھ سے نہیں پوچھا، صحابہ سے پوچھا تھا، یہ چاند نظر آ رہا ہے، کوئی دشواری تو نہیں ہے؟ اجے نہیں، بالکل صاف نظر، ہاں جی بالکل صاف، کوئی دشواری نہیں۔ اسی طرح آنے والے وقت میں تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھو، جس طرح چاند بغیر دشواری کے دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم رب کو دیکھو۔ تو یہی تو ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کہا ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ مشکات شریف، کتاب الفتن، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، کہ تم اس طریقے سے رب کو دیکھو گے۔ کس طرح دیکھو گے؟ کما ترون ھذا القمر، جس طرح یہ چاند تم دیکھ رہے ہو۔ پھر لکھا ہے ولا تدمون فی رؤیت، اور دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، دیکھنے میں ہو ہی نہیں رہی۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار، سکوت کا مطلب ہے خاموشی، جس طرح عربی میں کہتے ہیں نا چپ کرنے کے لیے، اسکت، چپ۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اس موضوع پر، کسی نے زبان نہیں کھولی۔ دیکھ لیں آپ، کتنے ولی آئے ہیں، کتنے ولی آئے، کسی نے کوئی ذکر کیا امام مہدی کا؟ مولا علی نے، حضور پاک نے اتنی تعریفیں کی، بھائی امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، کی نا؟ تو ان ولیوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ کیوں بھائی، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ غوث پاک کی عمر پہنچ گئی تھی 91،
غوث پاک کی عمر ہو گئی تھی 91. تو ایک دن ان کے ہاتھوں میں یہ حدیث آ گئی ابو ذر غفاری والی، تو یہ پڑھ رہے تھے امام مہدی ایسے ہوں گے، امام مہدی یوں ہوں گے. تو ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے سوچا کہ یار چلو اتنی تعریف ہے امام مہدی کی، تو جا کے عالم ارواح میں ان سے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس تو کشف ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے چلے گئے کہیں بھی ملاقات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ حدیث جب پڑھی تو ان کے دل میں شوق ہوا، یار ذرا دیکھے تو صحیح ہیں کون امام مہدی. تو انہوں نے جبروتی کشف تو تھا غوث پاک کے پاس، انہوں نے جو ہے عالم ارواح میں چھلانگ لگائی اور وہاں پر دیکھنا شروع کیا امام مہدی کہاں، امام مہدی کہاں. امام مہدی تھے ہی نہیں وہاں پہ. ہر جگہ پتہ کروایا بھائی امام مہدی کی روح کہاں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا. جب کہیں سے کچھ نہیں پتہ چلا تو ان کا پوتا جو تھا کشف سے واپسی پر دیکھا کہ پوتا کھیل رہا ہے، اس کو بلایا. اچھا کیفیت خاص تھی اس وقت، وہاں غوث پاک برائے نام تھے، اس وقت وہاں طفل نوری قابض تھا اس وقت. اب طفل نوری قابض تھا، انہوں نے پوتے کو بلایا ادھر آؤ، امام مہدی نے آنا ہے، پتہ نہیں کب آنا ہے. تم جب تک میرے اس جسم کا سلام ان کو نہ پہنچا دو مرنا نہیں. وہ مرے نہیں، کیونکہ طفل نوری تو اللہ ہوتا ہے نا. سمجھا؟ اسی طرح ایک دفعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے کہنے لگے کہ سرکار گوھر شاہی کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے، آپ اتنی بڑی ہستی ہو، آپ بتاؤ. جی ہم کو تو نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے ایک دن کہاں ہیں سرکار، نہیں پتا. تو ہم اس ذات کے یعنی ساتھ ہماری نسبت ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا. اپنی مرضی کا مالک، اور وہ ایسا لاپرواہ ہے کہ اس کی لاپرواہی کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی لاپرواہی سے صرف باقیوں کا نقصان ہے، اس کا اپنا کوئی نقصان نہیں. اس کی جو ادا ہے اتنی خطرناک ادائیں ہیں اس کی، اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کو پیار سے اسپوائل کر دے، وہ بگڑ جائے بندہ. اور اگر وہ کسی کو بے رخی سے دیکھ لے تو وہ بندہ جو ہے نا گیا. ساری اکڑ نکال دے اس کی، ساری اکڑ. وہ اگر بے رخی دکھا دے کسی کو، کوئی بھی ہو، تو بڑوں بڑوں کی جو ہے نا وہ انانیت کو جو ہے وہ کچل دیتا ہے، بڑے بڑوں کی. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے بڑوں کی انانیت کو جو ہے نا وہ تیل لگا دیتا ہے. اور اس کے پیار کی ادا کا یہ عالم ہے کہ ایک مٹی کے انسان کو پیار سے دیکھے گا نا تو آسمان والے کہیں گے یار دیکھو یار یہ حال ہے. ایک مٹی کے انسان کو انہوں نے اتنا پیار دے دیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا سالہ اس کی جو ہے وہ تو اس کی
ٹور ہی بدل گئی. اب یہ تو ہے فرشتوں کو لفٹ ہی نہیں کراتا. اور خصوصیت کیا ہے؟ صرف انہوں نے پیار سے دیکھا ایسے، اور اس میں کچھ ہے نہیں. ان کا پیار ہی عجیب و غریب ہے. پتہ نہیں اس کو پیار زیادہ کہنا چاہیے یا اس کو نشہ کہنا چاہیے. سرکار گوھر شاہی سے پیار ہو جائے آدمی کو اور وہ ٹن نہ ہو، ہوش میں رہے، تو جھوٹا ہے، پیار نہیں ہوا اسے. جدوں دی میں جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی. جب جوگی کسی کو اپناتا ہے تو وہ میں کو نکال دیتا ہے، انانیت. کیونکہ سرکار گوھر شاہی کے یعنی کلچر میں انانیت جو ہے وہ سب سے بڑا ابلیس ہے. بے وفائی سب سے بڑا شیطان ہے. بے وفائی سب سے بڑا، انانیت سب سے بڑا ابلیس. سرکار گوھر شاہی کی ثقافت میں، کلچر میں ایک ہی فرض ہے، اسی سے عشق اور اسی کو دیکھنا. عشق اور دیدار، عشق اور دیدار، عشق اور دیدار، تا وقت یہ کہ اس میں تجھ میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے، دوئی ختم ہو جائے. من تو شدم تو جاں شدی، من جاں شدم تو روح شدی، تاکس نہ کوئی بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری. مل جائیں، مل جائیں اس طرح، ہاں، فنا ہو جائے آدمی، پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے کیا ہے. نشے میں ہونا اور ہے، اور گوھر شاہی کے نشے میں ہونا اور ہے. جس کے اوپر گوھر شاہی کا نشہ چڑھ گیا ہے، اس کو اگر آپ کافر کہہ دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے بڑی محبت سے کام لیا ہے. ہاں، کیونکہ جس کے اوپر گوھر شاہی کا رنگ چڑھ جائے، نشہ چڑھ جائے، اس کی آنکھیں بھی اندھی، کان بھی اندھے، روح بھی اندھی، سینہ بھی اندھا، وہ خود بھی اندھا، اس کو صرف گوھر شاہی نظر آتا ہے. نائنٹی نائن میں سرکار نے مجھے کال کیا اور مجھے کہا کہ یہ کام کرو، تو میں وہ کام کر رہا تھا. تو ایک شخص نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے آزڈل جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ ابھی میں نے سرکار سے بات کی ہے، سرکار نے مجھے یہ کام کرنے کو بولا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ گوھر شاہی، گوھر شاہی، گوھر شاہی، اور کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو جس کو گوھر شاہی کا پیار نہ ملا ہو، جس کے سینے میں یہ چنگاری عشق ریاض کی نہ بیدار ہوئی ہو، وہ نہیں سمجھتا دنیا میں زندگی بسر کرنا گوھر شاہی کے نام پر کیا ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. کیوں بتاؤں خلق کو جو کہ نہیں گوھر شناس، ہے جو گوھر آشنا اس کو بتانا چاہیے.
अब हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, आंखें बंद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 इल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह आदम सफी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ